الرحیم السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 17۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں کس کی طرف۔ اور یہ بات صرف زری کی بات نہیں تھی، صرف وہی منہ کے بل نہیں گری تھی، بلکہ دیکھا جاتا تو وہاں موجود سبھی افراد منہ کے بل گرے تھے۔ چوٹ بھی سبھی کو آئی تھی، درد بھی سبھی کو ہوا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ زری کا خون بہہ نکلا اور ان سب کے دل و دماغ اندر ہی اندر لہو لہان ہو گئے۔ لیکن اس چوٹ، درد اور خون کا سلسلہ تو دلاور شاہ کے گھر سے لے کر اسپتال پہنچنے تک ہنوز جاری رہا، جس کی باعث وہ سب اپنی اپنی ذات اور اپنی اپنی اذیت میں گم ایک دوسرے سے نظریں چرائے بے جان کھڑے تھے۔ کسی کو بھی کسی دوسرے کا احساس نہیں تھا، سب اپنی تکلیف میں مبتلا تھے۔ دلاور کا درد اور تھا، نبیل کی چوٹ اور تھی، عبداللہ کے رنج اور تھے۔ وہ تینوں خود کو ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس کرب انگیز عالم میں اچانک ہی ڈاکٹر لودھی آئی سی یو کا دروازہ کھول کر باقی ڈاکٹرز اور نرسوں کے ساتھ باہر نکلے۔ مسٹر ملک؟ ڈاکٹر لودھی نے سامنے کھڑے عبداللہ کو متوجہ کیا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، اب کیسی ہے وہ؟ اسے ہوش آ گیا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ عبداللہ کی آواز جیسے لرز رہی تھی۔ اس نے اپنی پریشانی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے ساختہ کے اضطراب کی سی کیفیت میں ڈاکٹر لودھی کا بازو پکڑ لیا، اور اپنے اس اضطراب اور بے چینی میں اس نے ڈاکٹر کا مایوس چہرہ بھی نوٹ نہیں کیا۔ بتائیں نا ڈاکٹر صاحب، اسے ہوش آیا یا نہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ ڈاکٹر کی خاموشی پہ عبداللہ نے کافی گھبرا کے پوچھا۔ جواباً ڈاکٹر لودھی نے اپنا بازو رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پلیز ملک صاحب، آپ اللہ پر بھروسہ اور تسلی رکھیں، وہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر لودھی نے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی مطلب وہ اب ٹھیک نہیں ہے؟ عبداللہ کو مزید جھٹکا لگا اور تشویش کے مارے اس کا دل تو جیسے مٹھی میں آ گیا، کیونکہ ڈاکٹر کا دھیما اور سست سا لہجہ بتا رہا تھا کہ بات غیر معمولی ہے۔ اوکے، آئیے میرے ساتھ، بتاتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر کہہ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ عبداللہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی آگے پیچھے ہٹنے کے قابل نہیں رہا۔ عبداللہ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ جائیے نا، ڈاکٹر کے پاس آئیے۔ نگارش اپنے آنسو دوپٹے سے پہنچتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ جا رہا ہوں۔ وہ نگارش کے متوجہ کرنے پر ایک بار پھر ہمت باندھنے پر مجبور ہو کر جانے سے پہلے بے ساختہ گردن موڑ کر دلاور اور نبیل کی سمت دیکھا، جس پر وہ دونوں چپ چاپ آگے بڑھ کے اس کے ساتھ ڈاکٹر لودھی کے روم میں آ گئے۔ پلیز تشریف رکھیے، ڈاکٹر نے کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ تھینک یو، دلاور نے بہت آہستگی سے شکریہ ادا کیا۔ مس زرین ملک آپ کی سسٹر ہے؟ ڈاکٹر لودھی کو پہلے پتہ تھا، لیکن انہیں ایک بار پھر کنفرم کرنا چاہا۔ جی، وہ بمشکل کہہ پایا۔ اور یہ، ڈاکٹر لودھی نے نبیل اور دلاور کی طرف اشارہ کیا، میرے دوست بھی کہہ سکتے ہو، میرے بھائی بھی۔ عبداللہ نے ایک گہری سانس کھینچی تھی اور سر جھکا لیا۔ مس زرین ملک کے ہسبینڈ یا فیانسی وغیرہ؟ ڈاکٹر کے اگلے سوال پر عبداللہ نے لب بھینچ لیا، اور اس وقت اس کی کنڈیشن کو محسوس کرتے بے ساختہ دلاور نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کے اس کا کندھا ہلکے سے دبایا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی تسلی اٹھارہ سے عبداللہ کے لیے کتنی کھوکھلی سی ہے۔ مسٹر ملک، ڈاکٹر لودھی نے اسے جواب کے لیے اکسایا تھا۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، وہ انمیرڈ ہے، عبداللہ نے بڑے صبر و ضبط سے جواب دیا۔ تو پھر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ان کے دل و دماغ کو ایسا کون سا صدمہ پہنچا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہیں؟ ڈاکٹر لودھی کے اگلے سوال پر ان تینوں کو یہ لگا کہ جیسے اسپتال کی بلند و بالا عمارت کی چھت ان کے سروں پر آ گری ہو، اور انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ڈاکٹر کے چہرے کی سمت دیکھا۔ کوما میں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عبداللہ نے زیر لب دہرا کے پوچھا، مگر ان دونوں میں اتنی بھی سکت نہیں رہی تھی کہ زبان سے کوئی لفظ ہی دہرا لیتے۔ جی ہاں، وہ کوما میں چلی گئی، اور یہ سب کسی گہری چوٹ اور کسی گہرے صدمے کی وجہ سے ہوا۔ ڈاکٹر لودھی نے اپنے پورے تجربے اور وثوق سے چیک اپ اور ٹیسٹ کروانے کے بعد انہیں ہولناک خبر سنائی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ کوما میں کیسے جا سکتی ہے؟ اسے تو بہت معمولی سی چوٹ آئی تھی، ورنہ تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ عبداللہ روحان سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر لودھی اس کی کم عقلی پر افسوس سے سر جھٹک کے رہ گئے۔ آپ سے کس نے کہا کہ انہیں بہت معمولی سی چوٹ آئی ہے؟ ڈاکٹر کا لہجہ کافی استضافیہ ہو چکا تھا، اور ذرا سے توقف کے بعد دوبارہ سے بات کا سلسلہ جوڑ لیا۔ مسٹر ملک، آپ نہیں جانتے، آپ کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں کتنی گہری چوٹ آئی اور کتنا گہرا صدمہ پہنچا۔ وہ اس وقت صدمے کی سٹیج پر ہے کہ جہاں انسان کا جسم، اس کا دل و دماغ، اس کی عقل بیک وقت مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں، پھر اس سٹیج پہ واپس آنا مریض کے اور ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ بن جاتا ہے۔ اور اب آپ کو بھی اس معجزے کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ مس زرین ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ کسی گہرے اور بہت بڑے شوق میں، ورنہ اتنی سی چوٹ یا اتنے سے صدمے سے کوئی بھی پیشنٹ کوما میں نہیں جا سکتا۔ بس آپ لوگ کی دعا اور اللہ کی نظر کرم میں کچھ عنایت کر سکتی ہے، جس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2 دن میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں 2 سال بھی ہوش نہ آئے۔ ڈاکٹر لودھی نے انہیں پوری تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ دم بخود بیٹھے رہ گئے، اور عبداللہ کو یہ لگ رہا تھا جیسے بیٹھے بیٹھے وہ خود بھی مفلوج ہو گیا، اس کی عقل بھی پتھرا گئی ہو، کیونکہ اب ان دونوں کے سامنے وہ ڈاکٹر کو کیسے بتاتا کہ اسے کیا صدمہ پہنچا اور اسے کیسی چوٹ لگی ہے۔ وہ اتنی دیر سے خود اپنی سوچ، اپنے خیالات کی نفی کرتا پھر رہا تھا، لیکن ڈاکٹر لودھی نے اس کی سوچ اور خیالات پر تصدیق کی مہر لگا دی کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ سچ ہے۔ زری منہ کے بل نہیں گری، بلکہ پاش پاش ہو گئی، ٹوٹ گئی ہے، بکھر گئی ہے، لٹ گئی ہے، صرف اور صرف دلاور شاہ کی خاطر، صرف اس کی چاہ میں، اس کی محبت میں، اور صرف اس کے عشق میں۔
اور اس کی جائز عشق نے عبداللہ جیسے آدمی کو بھی توڑ ڈالا. وہ ڈاکٹر لودھی کے روم سے اپنے قدموں پر اپنی لاش گھسیٹتا ہوا باہر آیا. وہ چارے دن زرینہ واقعی ماڑا آیا. 6 ماہ بعد باہر موسم بہت اچھا ہو رہا تھا. ہوا بہت تیز چلی تھی اور تیز تو ٹھنڈی ہوا میں ہلکی سی نمی محسوس ہو رہی تھی. بارش کے آثار بھی صاف دکھائی دے رہے تھے، اس لیے موسم کیسا موڑ رہا ایسے تیور دیکھ کر لیزا جلدی سے چھت پر دھو کر پھیلائے ہوئے اپنے دلاور کے کپڑے اتار کر نیچے لے. لیکن نیچے آتے آتے بھی ہوا میں رچی نمی کی بدولت اس کا اپنا چہرہ بھی نمالود سا ہو گیا. اپنے دوپٹے سے نمی پہنچتی ہوئی کپڑے بازو پر اٹھائے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی. حالانکہ پہلے کام گل کی ذمہ داری ہوتی، مگر جب سے لیزا کو اس گھر میں بیوی کا درجہ ملا اس نے خود بخود اس گھر کی تمام ذمہ داریوں میں شریک ہونا شروع کر دیا. وہ بیڈ روم اور کچن سے باہر لان تک تمام کام خود کرنے لگی اور یوں ہی کرتے کرتے ان 6 ماہ میں ہر کام میں طاق ہو گئی تھی. برتن دھونے سے کپڑے دھونے تک اور چولہا جلانے سے لے کر دل جلانے تک وہ سب کچھ سیکھ گئی تھی. آخر زندگی اور کچھ نہیں سیکھا تھا تو پھر یہ تو سیکھنا ہی تھا نا. ارے لیزا بی بی لائیے کپڑے میں رکھاتی ہوں. گل ٹیرس سے کرسیاں ہٹا کر ادھر ہی آ رہی تھی کہ لیزا کو اتنے کپڑے اٹھائے دیکھ کر تیزی سے اس کے قریب آئی. نہیں تم رہنے دو، میں خود رکھ لوں گی. بس تم ایسا کرو زلفی گلاب خان سے کو بلڈوگ کو اس کے روم میں لے جائیں، باہر بارش شروع ہونے والی ہے. لیزا نے گل کو نیچے کی طرف اشارہ کیا. جی ٹھیک ہے، کہہ دیتی ہوں. گل ساری لاتی آگے بڑھ کے سیڑھیاں اتر گئی اور اتنے میں دلاور بھی سیڑھیاں چڑھ آیا تھا. السلام علیکم. لیزا نے اس پر سلامتی بھیجی اور محض ساری لا کے اس کے پاس سے گزر کر روم کی طرف بڑھ گیا. اور ظاہر ہے کہ لیزا نے بھی بیڈ روم میں ہی آنا تھا، سو مجبوراً ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہی آئی. دلاور اپنا بریف کیس اور کوٹ صوفے پر ڈال کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا. وہ کپڑے لے کر وارڈروب کی سمت بڑھے اور وارڈروب کے درمیانی دونوں پٹ کھول کر اپنے اس کے کپڑے طے کر کے الگ الگ خانوں میں رکھنے لگی. کپڑے نکال دوں چینج کرنے؟ لیزا نے بیڈ پر چاروں شانے چت لیٹے دلاور کو ایک نظر دیکھتے ہوئے وارڈروب کا تیسرا پٹ کھولا تھا. اس کے تمام پریس شدہ کپڑے ہینگ کیے ہوئے تھے. نکال دو، اس نے بہت آہستگی سے کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسا لیے. لیزا اس کا وائٹ شلوار سوٹ نکال کے واش روم میں رکھا. اب اس کا ارادہ کچن میں جانے کا تھا، لیکن دلاور کی آواز پر اس کے قدم ٹھٹکے تھے. گلسے کو میرے لیے کپ چائے لے آئے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے پیغام دیا تھا. اور لیزا کچھ بھی کہے بغیر بیڈ روم سے باہر نکلے. یہ تو 6 ماہ سے ہو رہا تھا. دلاور جو بھی کام ہوتا تھا گل اب کا نام ہی لیتا تھا، جبکہ وہی کام لیزا کر کے اس کے سامنے رکھ دیتی تھی. اس وقت بھی وہ خود ہی چائے بنا کے لے آئی تھی. ڈرائیور، اس نے قریب آ کر آواز دی. دلاور نے چونک کر دیکھا. چائے. لیزا نے کپ سامنے کیا اور بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گیا. تھینک یو، اس نے اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور لیزا سے کپ تھمانے کے بعد جاتے جاتے پھر ہوگی. زری سے مل کر آئے ہو؟ لیزا کے اچانک سوال پر دلاور نے بھی اچانک سر اٹھا کر دیکھا. اس کے چہرے کی رنگت اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. لیزا چونکی. نہیں، اس نے ہمیشہ کی طرح نفی میں گردن لائی. کیوں؟ تم تو کہہ کر گئے تھے کہ اس سے ملا ہوگے. اس سے تعجب ہوا. یہ تو ہمیشہ کہہ کر جاتا ہوں. دلاور کے لہجے میں استہزاء کا رنگ تھا. تو پھر ملتے کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلائی. کیونکہ میں ملنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھ میں حوصلہ نہیں، کیونکہ میں اس قابل نہیں رہا. وہ اس سے بھی زیادہ جھنجھلا تھا. مگر وہ تو تم سے ملنا چاہتی ہے نا. لیزا نے زری کے چاہنے پر زور دیا. پھر تو وہ اور بھی بہت کچھ چاہتی ہے. دلاور کا لہجہ لہو ٹپکا رہا تھا. تو کر دو نا پوری اس کی چاہت جو وہ چاہتی ہے. وہ بہت اسمارٹ اور بہت عجیب سی ہو رہی تھی. لیزا پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو. دلاور نے اپنی فیلنگ سے زچ ہو کر بہت بے بسی سے لیزا کو وہاں سے چلے جانے کا کہا اور لیزا چند سیکنڈ یوں ہی کھڑی سے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے ہٹ گئی تھی. ابھی وہ بیڈ روم سے نکل کر نیچے ڈرائنگ روم میں آئی ہی تھی کہ لینڈ لائن فون کی رنگ بجنے لگی اور لیزا نے گل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا. گل کہاں؟ فون بج رہا. اس نے گل کو آوازیں دی تھی مگر وہ شاید آس پاس کہیں نہیں تھی، اس لیے مجبوراً لیزا کو خود ہی کال اٹینڈ کرنا پڑی. حالانکہ وہ فون کالز بہت کم اٹینڈ کرتی تھی. ہیلو، اس نے بہت دھیمی آواز میں ہیلو کہا تھا. السلام علیکم میڈم، میں قادر بات کر رہا ہوں، صاحب کا منشی. وہ دوسری طرف سے چھوٹتے اپنا تعارف کروایا. اگر لیزا نے پہلے بھی 1-2 بار اس کا نام سن رکھا تھا اس لیے قدر ریلیکس ہوگی. وعلیکم السلام. کہیے کیسے فون کیا آپ نے؟ لیزا کا لہجہ تھوڑا نارمل ہو چکا تھا. بس میڈم مجھے پوچھنا تھا کہ صاحب گھر پہنچ کے؟ وہ کافی جھجک کے بات کر رہا تھا. جی پہنچ کے. کیوں خیریت؟ کوئی پیغام وغیرہ ان کے لیے؟ لیزا نے خود ہی اندازہ لگانے کی کوشش کی. نہیں کوئی پیغام وغیرہ نہیں ہے، بس میں صرف ان کی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں. اور اصل میں وہ جب یہاں سے نکلے تھے تو انہیں بہت تیز بخار تھا. اس بخار کی حالت میں ڈرائیو کر کے گئے، اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ خیریت سے گھر پہنچے یا نہیں. قادر اپنی پریشانی بتا رہا تھا اور لیزا اپنی بے دھیانی میں تھی. ڈرائیور کو بخار ہے اور اس نے بتایا بھی نہیں. وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے سوچ کے رہ گئی. ہیلو، اس کی طرف سے خاموشی پا کر قادر کو تصدیق کرنے کے لیے ہیلو کہنے پڑا. وہ لائن پہ آئی نہیں. جی ہاں سن رہی ہوں. وہ خیریت سے گھر پہنچ گئے اور آپ نے ان کے لیے اتنی زحمت کی؟ تھینک یو سو مچ. میں ان کو بتا دوں گی کہ آپ کی کال آئی تھی. لیزا نے ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی بیوی ہونے کا ثبوت دیتے قادر کا شکریہ ادا کیا، پھر اللہ حافظ کہنے کے بعد فون رکھ دیا. اس نے اگر اپنی طبیعت کی نہیں بتایا تو مجھے انوالو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا بخار ہوتا تو ہوتا رہے، بلکہ میری طرف سے بھاڑ میں جائے. اتنے سے بخار سے کون تھا مر جائے گا. وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے دل میں آنے والی پریشانی کو سر چھٹک کر پیچھے دھکیلتی کچن میں آ گئی. پھر واقعی اپنے کام میں لگ کر اس کی پریشانی بھول گئی. انہیں بھی تو پھیر دے کتا نا. ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، آہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے، دیکھتا ہوں تو ہزاروں میرے دوست مگر سوچتا ہوں تو وہی عالم تنہائی ہے.
اور نبیل حیات جو ہمیشہ بہت ہی فریش اور رومانٹک موڈ میں رہتا تھا، جس کی ڈیسنٹ پرسنالٹی اپنی جگہ ایک متاثر کن اثر رکھتی تھی، جس کا سکون اور تحمل قابل رشک سمجھا جاتا تھا، جس کی محبت میں بھی ایک ٹھہراؤ تھا، صبر تھا، قناعت تھی، جس نے زری کو ہمیشہ چاہا، دل کی گہرائیوں اور شدتوں سے چاہا تھا، لیکن اسے جب بھی جہاں بھی دیکھا ٹھہر ٹھہر اور ڈر ڈر کر دیکھا، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ اسے دل میں سجایا بہت تھا، کبھی دل کے اس کونے میں رکھا، کبھی دل کے اس کونے میں رکھا، پھر ایک دن آخر اسے اپنے دل ہی بنا ڈالا، مگر اسی کی خبر تھی کہ وہ دل دھڑکے گا بھی تو کسی اور کے لیے، طلب کرے گا تو کسی اور کو، تڑپے گا تو کسی اور کے لیے، نبیل حیات اپنے سینے میں کھلا لے کر رہ جائے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، بالکل خالی ہاتھ ہو جائے گا، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کے خواب، اس کی خواہش، سب کچھ دل کے طاق میں رکھے گئے تھے، اور اسے ایک عجیب سی چپ لگ گئی تھی، اس کی خاموش محبت نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر ڈالا تھا، سارے اظہار اور ارمان دل میں ہی دم توڑ گئے، مردہ خواب اور مردہ ارمانوں کا زہر اس کے دل و دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے جسم و جان کو بھی زہر آلود کر رہا تھا، وہ دن بہ دن مر رہا تھا، زری سے بھی زیادہ نازک حالت اس کی تھی، کیونکہ زری تو کوما میں تھی اور سکون میں تھی، مگر وہ ہوش میں تھا لیکن حواسوں میں نہیں، اور اسی وجہ سے درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، چوٹ بھی گہری ہوتی جا رہی تھی، اور زخم ہر دن اور ہر رات کے بعد ناسور بن رہا تھا، اور ان سب کیفیت کی اذیت نبیل کو اکثر اپنی سانسیں اپنے سینے میں گھٹتی محسوس ہوتی، اور اپنی اس حالت پر بے بس سا ہو کر اکثر پاگلوں کی طرح سڑکوں کی خاک چھاننے نکل کھڑا ہوتا، جب پوری طرح تھک جاتا تو واپس لوٹ آتا، مگر یہ تو فائزہ بیگم مدیح جانتی تھی، واپس لوٹ کر بھی واپس نہیں لوٹتا، بلکہ باہر ہی کہیں راہوں میں بھٹکتے رہتے، صرف اس منزل کے غم میں جو کسی کا بھی نصیب نہیں تھی، وہ خود بھی نامراد ٹھہری، اور اس کو چاہ کر بھی نبیل حیات بھی بامراد نہیں ہوا، وہ اگر عشق کا پیکر تھی تو وہ بھی محبت کا مجسمہ تھا، وہ اگر ٹوٹ کر بکھری تھی تو وہ بھی چکنا چور ہو گیا تھا، وہ بھی کچوں کی صورت کئی حصوں میں بٹ گیا تھا، اور اس سے بھی اپنا آپ سمیٹا اور سنبھالا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ وہ یہ سوچ کر ہی مر جاتا کہ وہ زری کو چاہتا رہا اور زری دلاور کو چاہتی، لیکن اپنی اپنی چاہ اور اپنی اپنی طلب میں کسی کو بھی خبر نہیں ہو سکی کہ کون کس کو چاہتا اور کس کے لیے پاگل ہے، مگر اس چاہ، اس طلب اور اس محبت کی دھن میں ایک اور ادراک ہوا، وہی سبھی ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ ان تینوں کی دوستی کے بیچ اب محبت کی جگہ ندامت حائل ہو چکی تھی، اب وہ ایک دوسرے سے مسکرا کر کہہ کے لگا کر نہیں ملتے، بلکہ اب تو وہ نظریں اور سر جھکا کر ملتے تھے، اپنی جھکی ہوئی نظروں جھکے ہوئے سروں کا بوجھ وہ اپنے اپنے دل پر اٹھائے پچھلے 6 ماہ سے بمشکل سب کچھ نبھاتے پھرے تھے، حالانکہ اندر سے وہ تینوں ہی کھوکھلے ہو چکے تھے، سر آپ نے گھر نہیں جانا کیا؟ عدیل نے بڑی مشکل سے اتنی دیر سے اپنے دھیان میں گم بیٹھے نبیل کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، اور نبیل پوری طرح چونک کر متوجہ ہوا، ہاں گھر تو جانا ہی ہے، نبیل عجیب سے لہجے میں خود کلامی کے انداز میں کہتا اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عدیل کو اس کی کیفیت دیکھ کر تشویش سی ہوئی، سب ٹھیک ہے یار، سب ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، نبیل کا اپنی تمسکرانہ سے انداز میں کہتے ہوئے اپنی چیئر کی بیگ پر رکھی اپنی جیکٹ اٹھا کر واپسی کے لیے دروازے کی سمت قدم بڑھا چکا تھا، عدیل وہیں کا وہیں اس کے پیچھے کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہ گیا، سنو نبیل دروازے کے قریب جا کر پھر پلٹا، واپس پلٹا، جی کہیے، عدیل پوری طرح سے متوجہ ہوا تھا، سب کو سیلری پہنچ گئی؟ اس نے تمام ورکرز کے بارے میں پوچھا، جی پہنچ گئی، عدیل نے اس بات میں جواب دیا، اور تمہاری سیلری؟ جی مجھے بھی مل گئی، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ اگر ہے تو بتا سکتے ہو، نبیل ہمیشہ ہر مہینے سے یہ سوال پوچھتا تھا اور اسے تسلی بھی دیتا تھا، لیکن عدیل کی تنخواہ ماشاء اللہ اتنی تو تھی کہ عدیل کی پریشانیاں کافی حد تک کم ہو گئی تھیں، اور پرسکون رہنے لگا تھا، تھینک یو سر، اللہ کا احسان اور مہربانی ہے آپ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، عدیل نے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کیا، اور نبیل جواباً سر ہلا کر دوبارہ پلٹ گیا، مگر عدیل جانتا تھا کہ وہ یہ ساری پوچھ گچھ کرنے کے باوجود بھی ذہنی طور پر اپسیٹ نہیں، کیونکہ ویسی سچویشن سے تو پچھلے کئی مہینوں سے نظر آ رہا تھا، عدیل بہت چاہ کر بھی نبیل کی ایسی کیفیت اور ایسی حالت کے متعلق نہ نبیل سے کوئی سوال کر سکا، نہ مدیحہ سے کچھ کہہ سکا، کیونکہ اسے سب مناسب نہیں لگتا تھا، اس لیے اس وقت بھی وہ اپنے سارے تجسس اور اپنے سارے سوال اپنے ذہن میں لے کر رہ گیا، اور نبیل حیات تھکے تھکے قدموں سے چلتا دروازہ کھول کر اپنے آفس سے باہر نکل گیا تھا، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ رویا تو مر جائے گا، عبداللہ کی خوبصورت بادامی آنکھیں ہمہ وقت سرخ ہوئی رہتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ابھی اس کی آنکھوں میں خون چھلک آئے گا، کیونکہ 6 ماہ کا رت جگہ اور 6 ماہ کا دکھ اس کی آنکھوں کو زخم کر چکا، جس نے 6 ماہ کی راتیں زری کے سہارے بیٹھ کر اور جاگ کر گزاری تھی، وہ زری کو دنیا جہاں سے بے خبر پڑے ہوئے دیکھتا تو دل میں روتا تھا، اس نے اس کے لیے کیا کیا نہ سوچ رکھا تھا کہ وہ اس کی پسند سے اس کا رشتہ طے کرے گا، اس کی دھوم دھام سے شادی کرے گا، ہر چیز میں ہر بات میں اس کی مرضی، اس کی پسند کو فوقیت دے گا، جو وہ چاہے گی وہی کرے گا، لیکن یہاں تو سب کچھ ہی مٹی میں مل گیا، وہ اس شخص کو چاہ بیٹھی تھی جس کے سامنے عبداللہ اپنا دامن پھیلا کر بھیک بھی نہیں مانگ سکتا تھا، جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا، خود اپنا آپ بھی نہیں بلکہ کسی اور کا ہو چکا تھا، اور جو پہلے کسی اور کا ہو چکا وہ زری کا کیسے ہو سکتا تھا بھلا، اور بے بسی کی حالت میں اکثر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں اپنے لب پھینچ کے رہ جاتا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی اور کنپٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں، اور نگارش اس کی حالت دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کٹتی رہتی تھی، کیونکہ ایسی اذیت بھری صورتحال میں اس کی تسلیاں بھی عبداللہ کے دل کو سکون نہیں دے سکتی تھی، اور ایسا ہوتا بھی تو وہ 2 دن بعد کے بغیر ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 دن بعد کے بغیر ہی گزر جاتے تھے، کبھی کبھی تو عبداللہ 2 دن بھی اسپتال سے گھر نہیں آتا تھا،
कभी कभी नगारिश के दिन और रातें जरी के पास बैठे बैठे गुजर जाती है, यहाँ तक कि वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अजनबी से होकर रह गए थे। इसका जहन जरी के गम से और इसकी अजियत से हट ही नहीं पा रहा था। इनके दिलो दिमाग तो इस गम ने दीमक की तरह चाट डाले थे। इनकी सोच, इनके ख्याल, इनकी फ़िक्र जरी के गिर्द ही घूमने लगती और ऐसे आलम में बाकी सब कुछ भूल कर पस्से पुश डाल देते, क्योंकि इनके सामने जरी का बेजान वजूद पड़ा होता था। वो वजूद जो इश्क की अलामत था, वो वजूद जो मोहब्बत की कहानी था, वो वजूद जो हिजर का आईना था, जिसे देखकर, जिसे सोचकर, जिसे छूकर बादे सबा भी महक महक जाती थी। और आज वही वजूद किसी शजर से टूटे हुए खजान सीधा पत्ते की तरह नजर आता और देखने वालों की आंखें भर आती। नगारिश नगारिश अंजरी के सामने बैठी इसका हाथ अपने हाथ में पकड़े नम आंखों से सी एकटक देख रही थी, जब अब्दुल्ला दरवाज़ा खोलकर अचानक अंदर आ गया। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ। रात गहरी हो रही थी और मौसम भी कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए अब्दुल्ला ने सोचा कि नगारिश को वक्त पर ही घर छोड़ा। मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा घर जाने को, मैं आज जरी के पास रुकना चाहती हूँ। क्यों जरी, तुम भी तो यही चाहती हो ना कि मैं आज यहीं रुक जाऊँ? नगारिश ने अब्दुल्ला से बात करते करते गर्दन मोड़कर बेसाख्ता जरी को मुखातिब किया और अब्दुल्ला का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। इसके जिस्म में जामे करब की एक लहर दौड़ गई। बताओ ना जरी, तुम भी यही चाहती हो ना कि आज मैं यहाँ पर रुक जाऊँ? नगारिश ने जानबूझकर जरी को मुखातिब करने की, अपनी बात में इन्वॉल्व करने की कोशिश की। नगारिश प्लीज़ बस करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ। अब्दुल्ला तकलीफ से झंझलाया। क्यों बस करो अब्दुल्ला, आप मुझे बात क्यों नहीं करने देते? ये इतनी लापरवाह क्यों होगी मुझसे? क्या इसे ज़रा भी एहसास नहीं होता कि मैं कितनी अकेली हो गई, मैं कितनी तन्हा हूँ इसके बगैर? मेरी कोई बहन, कोई कज़न, कोई दोस्त नहीं है यहाँ इसके सिवा, और ये सब कुछ जानते हुए भी अनजान पड़ी है। इसे खबर नहीं मैं घर पे अकेली फिरती हूँ तो रोती हूँ। इसकी डायरी, इसकी शायरी, इसके परफ्यूम्स देखती हूँ तो दिल कट जाता है मेरा। दिन में कई मरतबा इसके बेडरूम के चक्कर लगाती हूँ, हर मरतबा बेडरूम खाली देखकर मायूस लौट आती हूँ। दिल चाहता है फिर से कोई नज़म पढ़े और इसके सामने बैठकर वो नज़म सुनूँ, या फिर किसी बात पे तड़प कर रोए, मैं इसे खुद से लगाकर बच्चों की तरह चुप करवाऊँ, या फिर से बेयकीन हो जाए और मैं फिर से इसे यकीन दिला दिला कर थक जाऊँ कि ज़रिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुमने जो सुना वो झूठ था, तुमने जो देखा वो ख्वाब था, और झूठ और ख्वाब पे यकीन नहीं करते। तुम भी मत करो ज़री, प्लीज़ होश में आ जाओ, लौट आओ, किसी और को ना सही, हमें तुम ज़रूरत है तुम्हारी। नगारिश इसको बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए हिचकियों से रो पड़ी। अब्दुल्ला बमुश्किल अपनी आंखों से उमड़ते नमकीन पानियों को ज़ब्त किए खड़ा आगे बढ़ा। नगारिश प्लीज़ चलो मेरे साथ, वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी। अब्दुल्ला ने नगारिश के कंधे पर हाथ रखा, जरी की पलकें इसकी बात पर लरस कर रहेगी, मगर अफसोस कि इसकी पलकों की लर्जिश न अब्दुल्ला देख सकन न नगारिश को नजर आई। अगर देख लेते तो ये भी पता चलता था कि इसे भी इनकी तकलीफ पर तकलीफ होती है, इसे भी दुख होता है, वो भी अंदर ही अंदर होती है, मगर इसकी तकलीफ, इसका दुख, इसके आंसू किसी को नजर नहीं आते। वो सब अपने अंदर का गुबार निकाल लेते, वो चुप पड़ी बस सुनती रहती है। अगर सुनने की बजाय बोल सकती तो यकीनन नगारिश का हाथ पकड़ कर इसे रोक लेती, मगर अफसोस के वो लाचार थी, बेबस थी, बेजान थी। इश्क ने इसे मार डाला था, वो मर गई थी। अब्दुल्ला नगारिश के इनकार के बावजूद भी इसे घर छोड़ने चला गया, जरी से रोक भी नहीं सकी थी कि इस बात पर इसका दिल छम छम रोया था बारिश की तरह। शाम होते बारिश शुरू हो गई थी और बारिश भी ऐसे तूफानी और मूसलाधार बरसी कि देखने और सुनने वालों के दिल होल उठे थे। आसमानी बिजली की कड़क इतनी ज़ोरदार साबित हुई कि किचन में खड़ी रोटियां बनाती लीजा के हाथ इसकी कड़कदार और खौफनाक आवाज़ पर काम गए। वो बमुश्किल रोटी तवे पर डालने में कामयाब हो सकी और धीरे धीरे में दुआ पड़ने लगी। क्या बात है लीजा बीबी, आप क्या कह रही हैं? लीजा के होंठों की ज़रा सी जंबी से गुल को अंदाज़ा होकर कुछ कह रही हैं। मैं कह नहीं रही बल्कि पढ़ रही हूँ, दुरूशिफ का विर्द कर रही हूँ। सच ऐसी बारिश से खौफ आ रहा है। लीजा वाकई अंदर से दहल चुकी थी, इसका दहलने इसके चेहरे से नजर आ रहा था। बीबी जी ठीक कह रही हैं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। गुल भी बिजली की कड़क से सहम चुकी थी। मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी काम खत्म करके हम भी अपने अपने बेडरूम में जाते हैं। जाओ जुल्फ़ी को बुलाओ और इसे कहो कि साहब को बुला ले, खाना तैयार है। इन शेमा में इतना फ़र्क आ गया था कि लीजा ने घर के मुलाजमों के सामने से साहब कहना सीख लिया था। अलबत्ता इसके सामने वो अब्बी से ड्राइवर कहकर मुखातिब करती थी और दिलावर ने इसे कभी मना भी नहीं किया, क्योंकि इसे इसका ड्राइवर कहना बुरा नहीं लगता था, शायद इसलिए कि वो वाकई अपने आप को इसका ड्राइवर ही समझता था। जी अभी कह देती हूँ। गुल बाहर निकल गई थी और गुल की तरफ से पैगाम मिलते ही जुल्फ़ी दिलावर को बुलाने चला दिया, कि मगर अगले 5 मिनट बाद यूँ ही वापस लौट आए। क्यों, क्या कहा साहब ने? अलीज़ा सब कामों से फारिग होकर हाथ धोने के लिए सिंक की तरफ बढ़ चुकी थी। कहना क्या था, वो तो कुछ बोले नहीं, बहुत गहरी नींद में 2-4 आवाज़ें देखने के बाद वापस आ गया। जुल्फ़ी ने कंधे उचकाए, अलीज़ा सर हिला के रखी, क्योंकि वाकई भूल चुकी थी कि इसे बुखार है, और वो इसके मुंशी कादर ने इसे फ़ोन करके बताया भी था। ठीक है तुम लोग खाना खाओ, मैं फिर दरवाज़ा बंद करके चली जाऊँगी। अलीज़ा को अंदरूनी दरवाज़ा बंद करने की फ़िक्र थी, क्योंकि दिलावर रोज़ाना रात को खुद ही बड़ी एहतियात और ध्यान से बंद करके सोने का आदी था। आपने नहीं खाना क्या? गुल ने ठिठक कर पूछा। नहीं अभी भूख नहीं, बाद में खा लूँगी, फ़िलहाल तुम लोग खाओ। वो कहकर बाहर निकले और कुछ देर पर लोग खाना खा चुके थे। अलीज़ा ने तमाम दरवाजे, तमाम लाइट्स बंद करने के बाद ऊपर अपने बेडरूम की तरफ रुख किया, लेकिन बेडरूम में कदम रखते इसके कदम ठिठक कर रुक गए, क्योंकि बेडरूम की तमाम लाइट्स ऑफ थी और हर तरफ गहरे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और इस अंधे माहौल में बारिश का शोर, बादलों की गर्ज और आसमानी बिजली की कड़कदार आवाज़ें हकीकतन एक भयानक सा तस्वर पेश पैदा करी थी, जिसकी वजह से लीजा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई और इसने बेसाख्ता काफ़ी उजलत में स्विच बोर्ड पर हाथ मारा था।
जिससे अचानक बेडरूम में खटाखट कई रोशनियाँ जगमगा उठी थी और इसने बड़ी बेताबी से बेड की तरफ देखा जहाँ वो औंधे मुँह बेसुध पड़ा हुआ था। ड्राइवर, वो बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़ी थी। ड्राइवर, इसने एक बार फिर इसे पुकारा, मगर वो ऐसा बेसुध पड़ा था कि इस पर कोई आवाज़ असर नहीं कर रही थी। ड्राइवर प्लीज़ उठो, मुझे डर लग रहा है। लीज़ा ने चाहते हुए अपनी कैफियत बताई, मगर वो कुछ सुनता भी तो। ड्राइवर प्लीज़ उठो। मजबूरन लीज़े को इसके कंधे पर हाथ रखना पड़ा, लेकिन इसके जिस्म की हिद्दत से लीज़े के खौफज़दा से हवास ठिकाने पे आ गया। वो बिदक के रह गई। इसका जिस्म आग की तरह तप रहा था और इस आग ने इसे बेसुध कर रखा था। इतना तेज़ बुखार। वो इस तरह इसे बुखार में फनकते देखकर पशेमान सी हुई, क्योंकि इसी तसर के वक्त ही कादर ने फ़ोन करके बताया था कि साहब को बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन अलीज़ा ने पलट कर इसकी कोई खैर खबर नहीं ली। क्यों, मैं क्यों लेती इसकी खबर? इसे बुखार की बजाय कुछ भी हो मेरी बला से। इसके अंदर की नफरत फनकारी। तुम्हारे ख्याल में अगर इस तरह तुम्हें कुछ होता था तो क्या वैसे ये कह सकता था कि इसे बुखार की बजाय कुछ भी हो मेरी बला से? इंसान के सीने के अंदर मौजूद दिल बुनियादी तौर पर सुर्ख खून से बना गोश्त का एक लोथड़ा है, जो इंसान के जज्बात, एहसासात और हालात के सर्दो गर्म के असर से जमता और पिघलता, और इस जमने और पिघलने में सदियों और सालों का नहीं बल्कि सेकंड्स का वक्त लगता है। पल में पिघल भी सकता है, पल में जम भी सकता है, और कभी कभी एक आम इंसान के किसी एक ख्याल, किसी एक सोच से भी हो जाता है, और इधर कोई ख्याल जहन को छू के गुजर जाए और इधर दिल जैसा लौथड़ा पिघल जाए। अलीज़ा के साथ भी इस वक्त यही हुआ। इधर इसकी नफरत फनकारी, उधर जहन के ख्याल और ख्याल में लिपटे सवाल ने इसके दिल को पिघला के रख दिया। आखिर एक मोम की गुड़िया थी, इसका दिल पत्थर कैसे हो सकता था? वो फिर से इसकी तरफ मतवज्जा होने पर मजबूर होकर इस मतवज्जा होने के बाद एहसास हुआ कि वो इसके इस वक्त इसे जिस हुलिये में छोड़ कर गई थी वो अभी तक इसी हुलिये में था। अब तक चेंज भी नहीं किया था इसने। उसके कपड़े निकाल के रखी थी, लेकिन फिर भी वो बेड से उठ नहीं सका, और इसी चीज़ से इस पर अफसोस हो रहा था। इसके इस अफसोस से पशेमानी ने इसे दिलावर के करीब कर दिया। ड्राइवर, इसने दोबारा इसके कंधे पर हाथ रख के इसे पुकारा। अलबत्ता अब इस पुकार में खौफ नहीं बल्कि फ़िक्र थी, तशवीश थी, परेशानी थी। उफ, अब क्या करूँ? इसे तो कोई होश नहीं। अलीज़ा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो औंधा पड़ा था। इसे सीधा करना भी इसके लिए मुहाल था। आखिर भी इतनी हिम्मत और इतनी ताकत कहाँ से लाती? मगर इस वक्त अपनी हिम्मत, अपनी ताकत आजमाने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। ये इसकी हिम्मत ही थी कि इसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर दिलावर के गाल को थपका इसे छुआ था और इसे होश में लाने की पूरी पूरी कोशिश की थी। ड्राइवर प्लीज़ होश में आओ, मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो। अलीज़ा ने इसके चेहरे को, इसके बाजू को, इसके कंधे को हिलाकर देखा, मगर जवाब न दारा था। और जब किसी तौर पर होश में ना आया तो इसने अपनी हिम्मत के साथ साथ अपनी ताकत भी आजमा डाली और अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर जमा के इसे सीधा करने की कोशिश की थी। और कंधे को पीछे की तरफ धक्का लगने पर दिलावर गहरी गनूदगी में ज़रा सा कसमसाया, और इसकी इस कसमसाहट से फ़ायदा उठाते हुए लीज़ा ने इसे फ़ौरन सीधा कर लिया था, जिससे इसे काफ़ी तसल्ली भी। हालांकि इसे तसल्ली के चक्कर में खुद अच्छी खासी हाँप गई थी। ड्राइवर प्लीज़ कुछ तो को, मेरी तरफ देखो तो सही, मैं अकेली हूँ, कैसे संभालूँ तुम्हें? अलीज़ा इसके मजबूत हाथों के शादा पेशानी को छू छू कर बुखार की शिद्दत महसूस करती मजीद परेशान हो रही थी कि इसका जिस्म हकीकतन बहुत तेज़ बुखार में झुलस रहा था। ड्राइवर क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो प्लीज़, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? प्लीज़। इसने दिलावर की ऐसी नीम बेहोश और बेखबर सी हालत में रुहान से लहजे में कहते इसकी शर्ट के गिरेबान पकड़ के झंझोड़ कर रह गई। उफ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूँ? वो बेड पर इसके पहलू में बैठी अपना सर थाम के रह गई। बेटा, जब बहुत तेज़ बुखार होता है तो फिर बर्फ़ की ठंडी पट्टियाँ भिगो कर रखते हैं, इससे बुखार की शिद्दत कम हो जाती है। अलीज़ा की समाते में ऐसी फंदी की आवाज़ गूंजी। बहुत अरसा पहले ऑन को बुखार हुआ था और आसिया फंदी इसके सराहने बैठी बर्फ़ के ठंडे पानी में पट्टियाँ भिगो भिगो कर रख रही थी। जब अलीज़ा ने हैरत से सवाल किया और इस सवाल का जवाब आज इसके काम आ गया। बर्फ़ के ठंडे पानी की पट्टियाँ? इसके जहन में चमाका सा वो एकदम उठ खड़ी हुई। बड़ी तेज़ी से बेडरूम से निकल कर नीचे किचन में आई, फ्रिज से बर्फ़ के क्यूब्स निकाल कर एक बड़े से बाउल में डाल के कपड़े की 2-3 पट्टियाँ बनाकर ऊपर ले आई और फिर अपने पीछे बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर डाला। लेकिन इसके माथे पर पट्टियाँ रखने से पहले लीज़ा की नज़र दिलावर के हुलिये की सिमत उठी तो इसे बड़ी उलझन का एहसास हुआ। इसकी शर्ट के बटन गिरेबान तक बंद थे, पैंट का बेल्ट भी हनूस बंधा हुआ था और ब्लैक कलर की जराबें भी इसके पैरों में जूं की तू थी। और इसे बुखार की हालत में इस तरह हर तरीके से जकड़े हुए देखकर अलीज़ा से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने मजबूरन खुद पर जब्त करते हुए ठंडे पानी का बाउल साइड टेबल पर रखकर अपना कांपता हाथ इसकी शर्ट की तरफ बढ़ा दिया। उसने इंतहाई हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए इसकी शर्ट का बटन खोला था, मगर इस एक बटन को खोलते खोलते इसकी पेशानी अरक आलूद हो गई थी। बेशक वो दोनों मियाँ बीवी होने के बावजूद भी नाजुक और गदार से इस बात से भी कोसों दूर थे, लेकिन शर्म और झिझक से तो दूर नहीं थे ना। और शर्म के हाथ ऐसी सिचुएशन में भी लीज़े पे एक अजाब आन वारद हुआ जिसको दूर करना इसके लिए एक और जान जोखम का मसला था, और इस मसले को तय किए बगैर और कोई चारा भी नहीं था। सो अलीज़ा ने इस आजमाइश का बेड़ा भी अपने कंधों पर उठाते एक करके इसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए, मगर इसके ऊपर तकरीबन छुप कर इसकी पैंट से बेल्ट का हुक खोलते हुए इसे दांतों पर सीना आ गया। शर्म और झिझक ने इसके छक्के छुड़वा दिए थे और इधर दिल था कि वो बुरी तरह धड़क रहा था, क्योंकि इसे आज वो काम करना पड़ा था जो वो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी इसने कर ही लिए थे। हिम्मत नहीं हारी थी और जब से काम लिया था, वरना दिलावर के ऐसे काम वो करती कभी हो ही नहीं सकता था। मगर क्या करती? सीने के अंदर बैठा सुर्ख खून का लोथड़ा इस वक्त पिघला हुआ था। वो काम भी करने पड़े थे जो इसके लिए इंतहाई शर्म का बायस थे, और बड़ी हिम्मत और बड़ी मुश्किल से इसकी पैंट से बेल्ट खींच कर निकालने में कामयाब हो सकी थी। और फिर हाँफते हुए इसने गहरी सांस खारिज की।
लेकिन फिर भी इसकी मशक्क़त का वक्त ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी इसके पैरों से जराबें उतारना बाकी थी। इसलिए अपनी धड़कनों को, अपने सांसों को हमवार करती इसके पैरों की साइड पर आके फिर ज़रा सा झुक कर इसकी पैंट के पांचे ऊपर करते हुए इसकी जराबें उतारने लगी। और इसकी जराबें उतारते हुए एलिज़ा के हाथ इसके पैरों से भी टच हुए, जिसकी वजह से इसे दिलावर के पैरों से बुखार की शिद्दत से एक भाप सी निकलती महसूस हुई। और बुखार की शिद्दत और गर्म भाप के एहसास को कम करने के लिए एलिज़ा ने बेसाख्ता अपने ठंडे हाथों को जानब सा राहत इसके पैरों को सौंप दी, जिससे दिलावर के जिस्म में एक लहर सी दौड़ती में इसके दिलो दिमाग और इसके रूह तक जा पहुंची। इंतहाई गहरी गनूदगी से भी कसमसा एलिज़ा इसके होंठों से इसका नाम अदा हुआ। गनूदगी में भी इसका लमस पहचान गया था। ड्राइवर। एलिज़ा इसके पैरों को सहलाते सहलाते इसकी आवाज़ पर फ़ौरन इसके करीब आई, मगर इसके पुकारने पर अब कोई भी जवाब नहीं दे सका। इसलिए एलिज़ा बाकी सारे काम छोड़ छाड़ के इसके करीब बेड पर इसके पहलू में बैठ गई और रफ्ता रफ्ता इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ भिगो भिगो कर रखने लगी। और इसके इस अमल को भी 15 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक ही लाइट चली गई और इतने गहरे और घुप अंधेरे में एलिज़ा अपनी जगह पर जैसे जो कि तू जम के रह गई। मगर इसके बावजूद इसने अंधेरे में तो देखने की कोशिश की थी कि शायद कोई ऐसी चीज़ नज़र आती जिससे कोई लाइट तो रोशन कर सके। शायद अल्लाह को इस पर तरस आ गया कि अगले 2 सेकंड में दिलावर के मोबाइल पर किसी एसएमएस की मध्यम से बीप के साथ साइड टेबल पर रखा मोबाइल रोशन हो गया। और एलिज़ा को उम्मीद की किरण नजर आई। इसने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर इसका मोबाइल उठा लिया और मोबाइल की रोशनी में इसने कैंडल स्टैंड ढूंढना शुरू किया, जो इसे साइड टेबल के सबसे निचले दराज में दस्तियाब हुआ। फिर इसकी सिगरेट के पैकेट के साथ रखे लाइटर से मोमबत्ती जला दी, जिसकी मध्यम सी लो बेडरूम में लरसने लगी। इस लरसती हुई लो में दोबारा दिलावर की तरफ मतवज्जो हुई, हनूज बेसुध पड़ा हुआ नजर आ रहा था। ड्राइवर, आंखें खोलो ना प्लीज़, देखो लाइट भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है, और बाहर बारिश भी बहुत तेज़ है। इतनी खौफनाक सी आवाज़ें आ रही हैं। एलिज़ा अपने ठंडे हाथों से उसके चेहरे को छू रही थी और मोमबत्ती की लो की तरह दिलावर की पलकों में हल्की सी लर्जिश हुई, जिससे एलिज़ा को मज़ीद हौसला हुआ। ड्राइवर प्लीज़ अब बस करो, ठीक हो जो, देखो मैं थक गई तुम्हें बुला बुला कर, एक बार मेरी आवाज़ तो सुनो, मेरी तरफ देखो तो सही। इसने एक बार फिर इसके गालों को थपका था और अपने चेहरे पर इसके नरम हाथों की थपक से दिलावर की पलकों में फिर एक जंबिश हुई। इसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में भी इसकी आंखों में हैरानी बेयकीनी तैर गई। मोमबत्ती की मध्यम सी रोशनी में एलिज़ा इसके बेहद करीब और यानी इसके सीने के ऊपर झुकी आंखों में हल्की सी नमी लिए बड़ी तशवीश और बड़ी फिक्र से इसे देख रही थी। एलिज़ा तुम। दिलावर के हाथों में भी हरकत हुई। इसने अपने चेहरे पर लिखे एलिज़ा के हाथ पर अपना हाथ रखकर इसके ठंडे लमस को महसूस किया। हाँ मैं ही हूँ, प्लीज़ ड्राइवर आंखें खोलो, मुझसे बात करो, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। तुम इस तरह क्यों पड़े हो, क्यों थक गए हो? तुम इस तरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तुम इतने से बुखार से हार गए, कोई और बचा भी है? एलिज़ा ने फिर इसके चेहरे को थपकार। दिलावर के चेहरे पर गनूदगी के बावजूद भी एक सजाइए से एहसास की लहर दौड़ गई। मैं हार गया एलिज़ा, मैं सब हार गया, मैं तुमसे भी हार गया, इसने इंतहाई बोझल आवाज़ में कहते हुए दोबारा से पलकें मूंद ली और एलिज़ा बेचैन हो गई। ड्राइवर, इसने बड़े बेचैन से लहजे में पुकारा और दिलावर ने फिर से आंखें खोल ली और एक बार फिर कुर्ब की इंतहा को छूती एलिज़ा को देखा। फिक्र ना करो, तुम इस तरह छोड़कर मरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आज तुम भी मुझे मरने नहीं दोगे। आज तो मेरी मौत के फरिश्ते को भी सोच समझ कर आना होगा, दिलावर ने अजीब बहके और बेरबत से लहजे में कहते हुए एलिज़ा के चेहरे के दाएं बाएं झूलते बालों को आहिस्ती से पीछे हटाया। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मुझे पहले बहुत डर लग रहा है, वो खफकी से बोली, और मुझे डर भी लग रहा है और प्यास भी लग रही है। दिलावर की नज़रें इसके वजूद की होशरुबा खूबसूरती को छू कर रह गई और एलिज़ा इस मध्यम और मलचकी सी रोशनी में भी इसकी नज़रों की हिद्दत से दहक उठी थी और फ़ौरन एक झटके से सीधी हो बैठी। इसका चेहरा तप उठा था। पानी पियोगे? इसने खुद को सनसनाते हुए एहसास से निकालने की कोशिश की। पिला दो, इसने बहुत ढीले ढाले अंदाज में कहा। एलिज़ा मुश्किल खुद को संभालती हुई ग्लास में पानी डेलने लगी और फिर इसी मुश्किल से इसे पिलाया भी था। शुक्र है कि बुखार पहले से कम हो चुका है। एलिज़ा को इसके जिस्म की तपश में ज़रा कमी महसूस हुई। अफसोस कि क्यों कम हुआ? एलिज़ा को इसके जिस्म की दिलावर ने थक कर अपना सर दोबारा तकिए पर डाल दिया। एलिज़ा की रात यूं ही इसके सराहने बैठे बैठे गुजर गई। अलबत्ता दिलावर की रात होश और बेहोशी के दरमियान डोलते हुए गुजरी, इसलिए एलिज़ा को रात भर जागना पड़ा, इसकी तीमारदारी करना पड़ी। लेकिन फजर के अज़ान होते हुए उसके पास से उठकर उसे अकेला छोड़ दिया। रात बहुत अंधी बारिश बरसी थी, इसलिए आज की सुबह बहुत ठंडी और बहुत ताज़ा महसूस हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी न जाने के एलिज़ा को न ठंडक महसूस हो रही थी, ना ताज़गी। वो दिलावर के साथ सिर्फ इसकी खातिर, सिर्फ इसकी फ़िक्र में जाकर बहुत अजीब सी हो गई थी। इसका जहन किसी और सिमत में भटक निकला था। इस भटके हुए जहन के साथ नमाज़ पढ़ने के बाद इसके लिए नाश्ता बना कर ले गई, क्योंकि इसे पता था कि दिलावर ने कल शाम से कुछ नहीं खाया। मगर नाश्ते की ट्रे लेकर बेडरूम में दाखिल होते पूरे बेडरूम में सिगरेटों का धुआं भरा हुआ था और बाहर के ठंडे और ताज़ा माहौल से अंदर आते इसका दम घुट गया। इसलिए ज़रा संभलते हुए वो हाथ में पकड़ी ट्रे लेकर टेबल की तरफ आके बढ़ गई और ट्रे टेबल पर रखने के बाद दिलावर के करीब आए, वो बैठकर उनसे टेक लगाए बैठा सिगरेट फूंकने में मशगूल था। ड्राइवर प्लीज़ बस करो, तुम ये सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते? इसने आज दूसरी मर्तबा दिलावर के होंठों से सिगरेट छीन लिया और इसका टुकड़ा एशट्रे में मसल दिया और दिलावर ने बेड के करीब खड़ी एलिज़ा को देखते हुए बेड की साइड टेबल पर रखा लाइटर और सिगरेट का पैकेट दोबारा उठा लिया। इसे देखकर एलिज़ा को मज़ीद चुभन हुई।
सिगरेट इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि ये मेरे साथ साथ चलता रहता है, सुलगता रहता है, इसने कहते हुए एक और सिगरेट निकाल कर होंठों में दबा ली और इसे अभी लाइटर से शोला दिखा ही रहा था कि अलीज़ा ने इसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ छोड़ दो। अलीज़ा का लहजा और अंदाज ही कुछ ऐसा था कि दिलावर ने बेसाख्ता इसके चेहरे की सिम देखा। छोड़ दो? वो इसी जैसे आखिरी बार इजाज़त चाह रहा था। हाँ छोड़ दो। इसने आहिस्ती से सर लो छोड़ दिया। दिलावर ने बड़े सुकून और बड़े इत्मीनान से कहकर सिगरेट होंठों से निकाल कर 2 टुकड़े करके एस्ट्री में डाल दिया, फिर लाइटर और सिगरेट का पैकेट अपनी हथेली में रखकर इसके सामने कर दिया। अलीज़ा ने इसका इशारा समझते हुए इसकी हथेली पर रखा लाइटर और सिगरेट का पैकेट उठाकर पलटकर डस्टबिन में डाल दिया। माँ सदके चाहे ईड्डा फर्माबरदार बंदा मिल गया। माँ सदके चली जड्डी फर्माबरदारी किसी शोहर दी देखी ही नहीं। और कुछ? वो इसे सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछ रहा था। मानेंगे? अलीज़ा ने भी जवाबन इसे सवालिया नज़रों से देखा। हिम्मत हुई तो मानूंगा, वादा नहीं करता, इसने काफ़ी ढीले ढाले अंदाज में कहा। फिर एक बात कहूँ तुमसे? वो आहिस्ते से चलती हुई खिड़की में आ खड़ी हुई, खिड़की के दोनों पट खोल दिए और दिलावर ने अपना सर बैकग्राउंड से टका के अपने आसाब ढीले छोड़ दिए कि न जाने वो क्या बात कहने वाली जिससे पहले वो इस तरह तमहीद बांध रही हूँ। तुम ऐसा करो, अलीज़ा जरी के हो जाओ। अलीज़ा ने बेहद आहिस्ती से और बेहद धीमे लहजे में इतनी बड़ी बात कह दी कि दिलावर ने एकदम करंट खाकर इसके चेहरे को देखा, मगर उसकी सिम पुष्ट के खड़ी थी, इसलिए इसकी नज़रों को नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बात अजीब लगेगी। पहले मैं ही ये कहती थी कि तुम मुझे अपना लो, और अब मैं ही कह रही हूँ कि जरी को अपना लो, मगर ये सच है, ये कटल हकीकत है कि मुझे तुम्हारी नहीं सिर्फ तुम्हारे नाम की ज़रूरत थी जो मुझसे मिल चुका, जबकि जरी को सिर्फ तुम्हारे नाम की नहीं बल्कि तुम्हारी भी ज़रूरत है, और ना ही मेरे दिल में कोई स्पेशल फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, मगर फिर भी महज एक रात, सिर्फ एक रात तुम्हें इस तरह बेहोशी की हालत में देखकर मेरा ये हाल हो गया। मैं रात भर सो नहीं सकी, मैं खाना नहीं खा सकी, यहाँ तक कि अपने आप को तुमसे दूर भी नहीं रख सकी। और तुम तो जरी को चाहते भी हो, तुम्हें इससे मोहब्बत भी और तुम्हारे दिल में स्पेशल फीलिंग्स भी हैं इसके लिए। तो फिर तुम इसे बेहोशी की हालत में कैसे देखते होगे, कैसे बर्दाश्त करते होगे, कैसे अपने आप को इससे दूर रखते होगे? मेरा तुमसे नफरत में ये हाल होगा तो तुम्हारा इससे मोहब्बत में क्या हाल होता होगा? है ना ड्राइवर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अलीज़ा ने अजीब बेचैन से लहजे में कहते हुए इसकी सीन पलटी थी, मगर दिलावर चुप के सिवा कुछ नहीं कर सका। प्लीज़ ड्राइवर चुप मत रहो, कुछ कहो। मैं तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी ज़ुबान से और तुम्हारे अल्फाज से कुछ सुनना चाहती हूँ, और तुम जानते हो कि इस वक्त चुप नहीं रहना चाहिए, सब जब कुछ कहना ज़रूरी हो। अलीज़ा ने इसे कुछ कहने पर उकसाया। मैं तुम्हारा हूँ अलीज़ा। दिलावर का लहजा और अल्फाज इंतहाई दो टोक से थे, अलबत्ता आवाज़ काफ़ी गंभीर हो रही थी। मगर मैं तुम्हारी नहीं हूँ ड्राइवर, इसका जवाब बरजस्ता था। कौन मेरा और कौन नहीं ये सोचना छोड़ दिया। अलबत्ता मैं किसका हूँ अब सिर्फ ये सोचता हूँ। दिलावर के संजीदा लहजे में इस्तेज़ा की आमेज़िश थी। तो फिर तुम बहुत बड़ी गलती पर हो। अलीज़ा का लब लहजा भी इस्तेज़ाई होगा। मैं जब भी होता हूँ गलती पर ही होता हूँ, और मैंने आज तक ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, मैं बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, इसलिए समझ लो कि एक गलती और सही। इसने बड़ी लापरवाही से कहते हुए दोबारा अपना सिर बैकग्राउंड से टका कर आंखें बंद कर ली। मगर तुम किसके हो और किसके नहीं हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलीज़ा ने इसकी ज़ात की नफ़ी करने पर तुली हुई थी। लेकिन मैं किसका और किसका नहीं हूँ मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो अपनी धुन में था। हाँ सच कह रहे हो तुम, फ़र्क पड़ता है तुम्हें, फ़र्क पड़ता है, इसलिए तो ये हाल बनाए बैठे हो। ये सिगरेट की धुआं, ये हुलिया किस लिए आकर? फ़र्क के लिए ना, क्योंकि तुम किसी के हो, तुम्हें इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसे जैसे जरी को फ़र्क पड़ा। बस तुम दोनों के फ़र्क में फ़र्क सिर्फ इतना है को बेहोश बिस्तर पर पड़ी, तुम होशो हवास में होकर भी बिस्तर पर पड़े हो। अलीज़ा जब्त करते करते जैसे बफर सी की और इसकी बात पर बेसाख्ता हैरान होते हुए बेड से उठकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं जरी का गम मना रहा हूँ? दिलावर ने बराह रास्त नजरें इसके चेहरे पर जमा दी और अलीज़ा खुद पर जब्त करके इसकी आंखों नज़रों को नज़रअंदाज करती वहाँ से हट गई। मगर दिलावर ने अपनी मजबूत गिरफ्त से इसकी नाजुक कलाई दबोचते से दोबारा अपने सामने खड़ा कर दिया। सब तात पे अलीज़ा भी महसूस न कर सके कि इसके हाथ की गिरफ्त अब भी कितनी गर्म है। जवाब दो। अब वो इसे जवाब पर उकसा रहा था। मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है। वो अपने बयान पर कायम थी। तो फिर इस बार तुम खुद बहुत बड़ी गलती पर। मैं किसी का भी कोई गम नहीं मना रहा, इसने अपने अल्फाज पर जोर देकर कहा, और अलीज़ा के होंठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ ये बात तो मैं भूल गई कि तुम गम नहीं मनाते, तुम जश्न मनाते हो। इसने एक भरपूर तंज किया और दिलावर ने इसके तंज पर लब भेजते इसकी कलाई छोड़कर अपने दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम लिया और एक बार फिर बराह रास्त इसकी गोल्डन ब्राउन आंखों में झांका था। आज तक तुम्हारी ज़ात पे तो कोई जश्न नहीं मनाया मैंने, मनाया हो तो बात करो। दिलावर ने भी जवाबन तंजिया लहजे में खासा चबा कर पूछा। ये क्यों नहीं कहते कि तुमने आज तक किसकी ज़ात पर जश्न नहीं मनाया? ना मनाया हो तो बात करो। अलीज़ा ने इसका जुमला बदल के इसे जवाब दिया और दिलावर इसके जवाब पर झंझला गया। अलीज़ा प्लीज़ अपनी बात करो, सिर्फ अपनी बात। मैंने किसी के साथ कभी कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया तुम्हारे साथ किया। जश्न मनाऊंगा तो तुम्हारी ज़ात का मनाऊंगा, गम मनाऊंगा तो तुम्हारा मनाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को इस नज़र से देखा तो तुम्हें देखा है, किसी को इस लमस से छुआ है तो तुम्हें छुआ है। मैं तुमसे छुपा हुआ नहीं हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। मैं मुजरिम हूँ भी तो भी तुम्हारा हूँ, मैं मजलूम हूँ तो भी तुम्हारा हूँ। मुझे सज़ा देनी है तो तुम दो, मुझे बख्शना है तो तुम बख्शो। दूसरों की बात क्यों करती हो? दूसरों की बात मत करो, मैं तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुम्हारे सामने जवाब दूँ। इसने काफ़ी बुरी तरह से झंझलाते हुए लीज़ा को टोक दिया और लीज़ा ने जवाब ने इसकी आंखों में देखा। तो तुम सिर्फ मेरे सामने जवाब दो?
اس نے سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے دلاور کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیے۔ ہاں صرف تمہارے سامنے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر جواب دو مجھے کہ زری کے ساتھ یہ سب کیوں کیا تم نے؟ علیزہ نے آجی سے اپنی عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا، اس کے سوال پر کٹہرے میں کھڑے مجرم نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر اس کے دیکھنے میں بھی ایک عجیب سا تاثر تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو، اسی الفاظ ذرا دیر کے بعد میسر آنے ہو۔ کیا کیا میں نے زری کے ساتھ؟ وہ علیزہ کے سوال کے بعد چند سیکنڈ کے توقف سے گویا ہوا۔ کوئی وعدہ کی ہے اس کے ساتھ؟ کوئی قسم کھائی ہے اس کے لیے؟ محبت کا اظہار کیا اس کے سامنے؟ کوئی امید دلائی ہے اسے یا حوصلہ افزائی کی ہے اس کی؟ بتاؤ مجھے کیا کیا میں نے اس کے ساتھ؟ دلاور اس معاملے میں بالکل کھرا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا۔ تو کیا واقعی تم نے زری کے ساتھ کچھ نہیں کیا؟ وہ بھی اسے بغور تنقیدی جانچتی ہوئے بے یقین سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں میں نے واقعی زری کے ساتھ کچھ نہیں کیا، کبھی وعدہ کیا نہ کبھی قسم کھائی ہے، نہ اظہار کیا اسے اور نہ ہی امیدیں دلائیں اسے۔ محبت کے سفر میں یہاں تک پہنچی تو اکیلی پہنچی، میں تو کہیں تھا ہی نہیں، میں نے تو اسے کبھی بات تک نہیں کی، کبھی میسج نہیں کیا، کبھی کال نہیں کی، آج تک اسے نظر نہیں ملائی، آج تک اسے اشارہ نہیں دیا، جب بھی کیا اس کی عزت ہی کیا، جب بھی کیا اس کا احترام ہی کیا، ہمیشہ فاصلے سے دیکھا اسے اور ہمیشہ فاصلے پہ رہا ہوں اس سے، مگر پھر بھی وہ اس حال کو پہنچی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دلاور بات کرتے کرتے بے بس سا ہونے لگا۔ تو کیا تم نے محبت بھی نہیں کی اس سے؟ علیزہ آج پتہ نہیں کن کن سوالوں کے جواب طلب کری تھی اور دلاور اس کے سوالوں پہ بار بار ٹھٹک رہا تھا، بار بار ٹھہرا تھا۔ بتاؤ نا ڈرائیور، تو کیا تم نے محبت بھی نہیں کی اس سے؟ اس نے پھر اپنے سوال پر زور دیا۔ اس سوال کا جواب ضروری نہیں ہے، وہ نفی میں سر لاتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ وہ بضد ہوئی۔ کیونکہ یہ میرا اور میرے دل کا معاملہ، میں کس سے محبت کرتا ہوں کس سے نہیں کرتا، میں نے اس چیز کو لے کر کبھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو لے کر کوئی مجھے بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس محبت میں جیا ہوں، میں مرا ہوں، میں نے ہمیشہ اپنے دل کی بات اپنے دل تک ہی رکھی ہے، کبھی دماغ تک نہیں لے کر گیا، کبھی دل کے دماغ پر سوار نہیں کیا اور نہ ہی کبھی دنیا پہ ظاہر ہونے دے کہ اس دل میں اور اس دماغ پر کیا بیت رہی ہے۔ تو پھر وہ کیوں ٹوٹ گئی سب کے سامنے، کیوں بکھر گئی وہ؟ اس نے اگر محبت کی تھی تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ محبت صرف سال اور پھولوں سے سجی سیج کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت تو ہجر اور کانٹوں سے پروئے بستر کا نام ہے۔ محبت تو شروع سے موت سے ہوتی ہے، اور محبت کرنے والوں کو شیشے کا نہیں بلکہ پتھر کا ہونا چاہیے، تاکہ محبت کے علاوہ کچھ بھی اثر نہ کرے، نہ کوئی سرد و گرم اور نہ کوئی ہجر و وصال، نہ کوئی زری نہ کوئی علیزے، بس پتھر کی ہو جاؤ، بے فکر ہو۔ دلاور نے خاصے بے لچک سے لہجے میں کہتے ہوئے سر جھٹکا اور رخ کھڑکی کی سمت موڑ لیا، جبکہ اس کے سامنے کھڑی علیزہ کے اس کے جواب اور اس کی اطمینان پہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس لمحے سے واقعی یہ محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ پتھر کھڑا ہے، جس پہ واقعی کچھ نہیں اثر کر سکتا۔ کیا بات ہے، کہاں کھو گئی؟ دیکھنا کہیں محبت کے چکر میں پڑ کر تمہیں بھی محبت نہ ہو جائے۔ دلاور نے اچانک گردن موڑ کر استہزائیہ سے انداز میں کہتے اس کا گال تھپک کر اسے متوجہ کیا۔ وہ اس کے اتنے اچانک لمس پر چونک گئی، اسے خاصی ناگواری سے دیکھا۔ میں اور تم سے محبت؟ کوئی عقل والی بات کرو ڈرائیور، اس نے انتہائی زہر کھن سے لہجے میں کہہ کر سر جھٹ کر اس کی بات پر دلاور عجیب سے انداز میں مسکرا اٹھا۔ افسوس جب سے تم زندگی میں آئی ہو ساری عقلیں تھری کی تھری رہ گئی، زنگ کھا گئی دماغ میں۔ اس نے اپنی گن گھٹی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، بات کو ٹالو مت، میں تم سے زری کی بات کرتی ہوں، تم مجھ سے میری بات کرو، یہ کیا طریقہ ہے بھلا؟ وہ غصے سے جھنجھلائی۔ یہی تو اصل طریقہ ہے، تم اس طریقے کو سمجھ ہی نہیں رہی، زری غیر ہے میرے لیے، اس کی بات کیسے کروں اور کیوں کروں جبکہ تم میری ہو، اس لیے ساری باتیں تمہاری کرتا ہوں، صرف تمہاری۔ وہ کہتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جہاں ہوا کے ٹھنڈے چھونکے ہلکورے لے رہے تھے۔ مجھ سے غلط بات مت کیا کرو ڈرائیور، میں تمہیں اچھی طرح سمجھتی ہوں، اس نے چبا کر کہا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کیا کہ تم سے کبھی کوئی غلط بات نہ کروں، میں تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوں اور تم ہو کہ سمجھتی نہیں ہو، مگر پھر بھی دعویٰ کرتی ہوں کہ تم مجھے اچھی طرح سمجھتی ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر تم مجھے اچھی طرح سمجھتی تو مجھ سے تھوڑی دیر پہلے والے ادھر ادھر کے سوال نہ کرتی۔ دلاور نے بڑے عجیب سے اور تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ تو تم بھی تو کھلی کتاب کی طرح ہو نا؟ علیزہ نے بھی چوٹ کی۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح نہیں ہوں، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ میں سچ مچ کھل جاؤں تو کیا کرو گی؟ کیا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد عمل بھی کر سکو گی یا نہیں؟ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ وہ پھر زہر کھند ہوئی۔ تو پھر یہ طے ہے نا کہ باقی کھلی کتاب ہو، لیکن تم مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں رکھتی، اس نے گندے اچکائے۔ دیکھو میں بحث میں نہیں الجھنا چاہتی، میں بات کو سمیٹنا چاہتی ہوں، بلکہ سب کچھ سمیٹنا چاہتی ہوں۔ کیا سب کچھ؟ وہ پھر سوالیہ سب کچھ یعنی زری اور تم، وہ کہتے ہوئے پرسکون تھی۔ مطلب؟ دلاور نے علیزہ کے چہرے کو جانچا۔ مطلب وہی کہ زری کو اپنا لو، وہ اپنے گئے پر قائم تھا۔ اور تمہیں؟ دلاور کا یہ سوال بھی برجستہ تھا، مگر اب کی بار علیزہ برجستگی سے کام نہیں لے سکی، بلکہ چند ثانیے کے لیے چپ سی ہوگی، اور پھر اس نے ایک گہری سانس کھینچتے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ مجھے چھوڑ دو، طلاق دے دو مجھے، میری فکر مت کرو، میری زندگی گزری جائے گی، لیکن تمہارے بغیر وہ مر جائے گی جو تمہاری خاطر سب کو چھوڑ بیٹھی ہے، سب کچھ تیاگ دیا اس نے، علیزہ کہتے کہتے جیسے ضد سی ہو گئے تھے۔ تمہیں چھوڑ دوں اور زری کو اپنا لوں؟ واہ کیا کمال کا آئیڈیا میری جان، یہ آئیڈیا مجھے کیوں نہیں آیا؟ دلاور نے ایک طنزیہ سے مذاق کرنے کی کوشش کی۔ ہاں مجھے چھوڑ دو، مگر اسے اپنا لو پلیز ڈرائیور، وہ تکلیف میں اسے بس علیزہ بس، وہ تکلیف میں تو اس سے زیادہ تکلیف میں خود ہوں۔ تم سب کو یا تو اپنی اپنی تکلیفیں نظر آتی ہیں، پھر ایک دوسرے کی تکلیفیں نظر آتی ہیں، مگر میری تکلیف
دلاور شاہ کی تکلیف آج تک کبھی کسی کو نظر نہیں ہے، کبھی کسی کو میرا احساس نہیں ہوا، نہ کسی زری کو، نہ کسی علیزہ کو، نہ ہی کسی دوست کو، سب کو اپنا ہمیشہ اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، اپنی تکلیف ہی دکھائی دیتی ہے۔ میرا درد، میری چوٹ، میرا زخم کسی کو دکھائی نہیں دیتا، چاہے وہ تم ہو، چاہے زری ہو، چاہے عبداللہ یا نبیل ہو، سب کو اپنی اپنی پرواہ ہے، سب کو اپنی اپنی فکر ہے۔ میرے بارے میں، میری تکلیف کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا، کبھی کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے سینے میں بھی دل ہے۔ موسم اور محبت اس پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ کسی کو میری فکر نہیں ہے، کسی کو میری تکلیف کا احساس نہیں ہے، بلکہ افسوس تو اس بات کا کہ سب کی تکلیف میں میں کیوں تڑپتا ہوں، میں کیوں ہلکان ہوتا ہوں، مجھے کیوں چین نہیں آتا، اور اس کے باوجود سب کی نظر میں برا بھی میں ہی بنتا ہوں۔ وہ لیزے کی بات پر ایک دم غصے سے بپھر گیا اور لیزے کی اس قدر بلند دھاڑ پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے دلاور کے بپھرے ہوئے تیور دیکھ کر خوف آ گیا، اس کے سامنے سے جاتے جاتے پھر ٹھہر گیا۔ اور ہاں، اب جو تم بار بار کہہ رہی ہو نا کہ مجھے چھوڑ دو، یہ اتنا آسان نہیں، تو تم نے سمجھ رکھا ہے، تمہارے کہنے پر سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم کوئی سگریٹ نہیں ہو جس کو تمہارے کہنے پر اتنی آسانی سے چھوڑ دوں۔ تم جیتی جاگتی انسان ہو، بیوی ہو، عزت ہو میری، سگریٹ کا ٹکڑا نہیں جسے میں فوراً اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دوں۔ آج ایسی بات کہی ہے مجھ سے آئندہ کبھی مت کرنا، ورنہ میرا خود پہ اختیار نہیں رہے گا، انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے اچھے خاصے غضبناک طریقے سے وارننگ دی اور لیزا چپ رہ گئی، جبکہ وہ پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا غصے سے بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ غلطی سے کتنی منڈا پاگل کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ جذبوں کی تجارت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا، اسے ہنسنے کی عادت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا، مجھے اس نے کہا تھا آؤ نئی دنیا بساتے، اسے سوجی شرارت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا، ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دھنک سے رنگ ہوتے تھے، یہ اس کی عام حالت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ ایک بے بسی تھی، ایک اضطراب تھا جو نبیل حیات کو کہیں بھی بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کئی گھنٹے مسلسل سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد تھک ہار کر گھر واپس آیا تو اس کا دماغ پھر سے اڑ گیا، کیونکہ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا، وہ جسم سے لے کر جان تک چل گیا، اس کا رواں رواں سلگ اٹھا تھا۔ بابا! نبیل پوری قوت سے چیخ اٹھا، کیونکہ ممتاز حیات کے ہاتھ میں مومنہ بی بی کا دوپٹہ دیکھ کر اس کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ دیکھیا میں نے پہلے کیا سی کہ اسے بغیرت دا بھی دھیان رکھے، کوئی ذمہ داری تے چوکلی گھر دے بغیرت دا بھی دھیان رکھ۔ جبکہ ممتاز حیات نے فون سے پیشتر اس کا دوپٹہ چھوڑ دیا، مومنہ بی بی ان کی گرفت سے اپنا دوپٹہ آزاد ہوتے دیکھ کر پوری بے تابی سے لپک کر نبیل کے پیچھے چھپ گئی، یوں جیسے وہ کسی آسمانی آفت سے بچنے کے لیے پہاڑ کے پیچھے چھپ گئی ہے۔ صاحب وہ بڑے صاحب! مومنہ بی بی کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، اس کے حلق سے آنسوں کا گولا سا پھنس گیا اور نبیل کے چہرے کی رنگت غصے اور غضب کے مارے نیلی پیلی ہو رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کا رنگ بھی پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ اس میں تیر کی طرح ممتاز حیات کی سن پڑا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے آپ کو جرت کیسے بھی اس پر بری نظر ڈالنے کی؟ آپ کو پتہ بھی ہے یہ پہلے آپ جیسے کسی زہریلے سانپ کی ڈسی ہوئی ہے، پہلے بھی ایک درندہ اس کی ذات پہ اپنی درندگی آزما چکا۔ آپ پھر بھی جانتے بوجھتے باز نہیں ہیں، آپ کو ذرا خیال نہیں ہے کہ آپ کیا حرکت کریں، آپ پھر بھی آپ کو ذرا شرم نہیں آئی کہ آپ کی بیٹی کے برابر ہے؟ نبیل نے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ تو خود اسے اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا کہ اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہو؟ خوبصورت بھی تو بہت ہے آخر۔ ممتاز حیات نے نبیل کو تانا دے مارا، اس تماچے نما تانے پر کرنٹ کھا کے رہ گیا، تکے مار کے کاٹ ڈالے۔ بابا! مجھے سے گنگ سا رہ گیا۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، آخر اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنے کا مقصد کیا؟ کیوں اتنے مہربان ہو اس پر؟ اگر اتنی مظلوم ہے تو اسے کسی دارالعمان میں کیوں نہیں چھوڑا دے؟ اپنے گھر میں اپنی نظروں کے سامنے کیوں بسا رکھا ہے اسے؟ ممتاز حیات نے تو کمینگی کی حد کر ڈالی۔ نبیل یہ سب سن کے ششدر سا ہو گیا۔ بولو، بتاؤ مجھے، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ ممتاز حیات کو نبیل کی چپ پہ اور بھی شے ملی۔ اس نے اسے اپنے گھر میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس میں انسانیت ہے، لیکن تم میں انسانیت نہیں ہے، تم تو اپنے گھر پہ بھی بری نظر ڈالنے سے گریز نہیں کیا، تم جانور ہو، جانور، گوشت نوچنے والے جانور، تمہیں جہاں گوشت نظر آتا ہے بھونکنے لگتے ہو، گرانے لگتے ہو، تمہاری آنکھوں کے آگے حوث کی چربی چڑھ جاتی ہے، تم اندھے ہو جاتے ہو، تمہارا نفس تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں آج ایک ذلیل انسان کے ساتھ اب مزید نہیں رشتہ رکھنا چاہتی، لہٰذا میرا فیصلہ یہی کہ مجھے آج ابھی طلاق دے دو اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فائزہ بیگم ان کو نبیل کی باتیں سن چکی تھی، ساری سچویشن سمجھ بھی آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے کھڑے کھڑے وہ فیصلہ سنا دیا جسے وہ ساری زندگی ڈرتی آئی تھی، اور آج جب یہ ڈر اتار کے پھینکا تو سب کچھ کہہ ڈالا جو کہنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ موم! نبیل کے ہونٹ کپ کپائے۔ بس اب اور نہیں نبیل، اب اور برداشت نہیں کر سکتی، ساری زندگی برداشت کی، اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے، اب میں مر گئی ہوں، جیتے جی مر گئی ہوں، مجھے ایک عمر ہوگی اس شخص کی ضلالتوں کے ساتھ جیتے ہوئے، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ فائزہ بیگم غم و غصے اور دکھ سے کہتی بھی رو پڑی تھی۔ مگر موم! نبیل کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ کچھ کہنے کی کوشش کے باوجود بھی کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اگر مگر کچھ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اگر چل بھی گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں کسی ملک حق نواز کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے ممتاز حیات کو ملک حق نواز کا لقب دے دیا، نبیل ان کا گریبان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے طلاق دے دو ممتاز حیات، مجھے اپنے نام کے ساتھ اب تمہارا نام بھی گوارا نہیں۔ فائزہ بیگم کافی سپاٹ ہو رہی تھی۔ دے دوں گا، تمہیں طلاق مل جائے گی، تمہیں تھوڑا انتظار کرو، ممتاز حیات کہہ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ یہ گھر میرا، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ نبیل کے واسطے ان کے بیڈ روم کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔
کیوں نہیں رہ سکتا؟ صرف اس لڑکی کی وجہ سے؟ انہوں نے کافی چپتی ہوئی نظر سے مومنہ بی بی کی طرف دیکھا۔ ہاں صرف اس لڑکی کی وجہ سے، کیونکہ اب یہ گھر اس لڑکی کا ہوگا، کیونکہ اب یہ مالکن ہوگی، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں اسے شادی کرنے والا ہوں، تاکہ دوبارہ کوئی آپ جیسا ملک حق نواز اس پر بری نظر نہ ڈالے۔ نبیل نے فائزہ بیگم سے بھی زیادہ سنگین دھماکہ کیا، جس پر وہاں موجود تینوں نفوس ساخت و سامت سے ہو گئے۔ لاکھ لعنت ہے نبیل، تیری خاطر انہیں دلاور نے کوٹ پر کہ میں زرین نہیں کردا جی، میرا دوست کردا تے اگوں نبیل صاحب نے بھی چول مار دیتی۔ بے شک حسب موقع فیصلہ کیا لیکن ماری تو چول ہی آنا۔ نبیل، فائزہ بیگم نے چونک کر دیکھا۔ صاحب، مومنہ بی بی کے ہونٹ پہ لرز کے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، کسی کو کوئی بھی اعتراض ہو تو مجھے پروانی، البتہ مومنہ بی بی کو اعتراض ہے تو وہ انکار کا پورا حق رکھتی ہے، میں اس کے انکار کا احترام کروں گا۔ نبیل کہہ کر وہاں سے نکل گیا، پیچھے وہ تینوں دیکھتے رہ گئے۔ انہوں تک کے مار کے تے کر دے۔ کچھ خاص نہیں، بس اتنی سی محبت ہے تم سے، ہر رات کا آخری خیال، ہر صبح کی پہلی سوچ ہو تم۔ ٹھیک 1 ماہ بعد آذر اور کومل کی شادی تھی، ہر طرف رونق ہی رونق تھی، ہر طرف ہنگامے تھے، مگر آذر کو دیکھا جاتا تو یوں لگتا جیسے دنیا بھر کا جمود صرف اس کی ذات پہ چھا گیا۔ کوئی بھی رونق، کوئی بھی ہنگامہ اس پر اثر نہیں کر رہا تھا، وہ جہاں بیٹھا ہوتا اسے وہاں بیٹھے بیٹھے کئی گھنٹے گزر جاتے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کی حالت کسی اور کو نہ سی مگر دانیال کو بہت کھٹکتی تھی۔ وہ جب بھی اسے اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھتے اسے غصہ آ جاتا، مگر آج نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے آذر پر غصہ نہیں آیا بلکہ ترس آ رحم آیا۔ اپنے نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا اس کے برابر ہی صوفے پر آ بیٹھا۔ کیسے ہو؟ دانیال کے لہجے کے ساتھ ساتھ سوال بھی بہت دھیما سا تھا، مگر آذر اپنے کسی خیال میں گم اس کے آواز اس کا سوال نہیں سن سکا۔ دانیال اس کی کیفیت سمجھ گیا۔ آذر، اب اس نے اس کے نام سے پکارا۔ ہاں؟ وہ چونک کر متوجہ ہوا اور اپنے قریب صوفے پر بیٹھے دانیال کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ میرا خیال ہے تم اس وقت اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہو، جہاں اس وقت تمہارے علاوہ 5-10 لوگ اور بھی ہیں، جن کی آوازیں بھی ہیں، شور بھی ہیں، ہنگامے بھی، مگر تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم بیٹھے کہاں ہو۔ ایسا کیوں بھلا؟ کچھ پوچھ سکتا ہوں تم سے؟ کیا اس لائق سمجھتے ہو مجھے؟ دانیال نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے اسے متوجہ کر آذر اس کے سوال پر اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ بتاؤ نا، میں نے کچھ پوچھا تم سے؟ دانیال نے پھر اسے جواب دینے پر اکسایا تھا۔ دیکھ رہا ہوں تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی کس قدر انجان بن رہے ہو، آذر نے خاصے تلخ اور چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ میں انجان نہیں بن رہا بلکہ تم سے سننا چاہ رہا ہوں۔ دانیال نے تم پر زور دیا۔ کیا جاننا چاہ رہے ہو؟ آذر نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تمہارے اندر کا حال، اس نے آذر کے سینے کی سمت اشارہ کیا۔ میرے اندر کا حال تو غالباً تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آذر نے جیسے اپنے حال پر طنز کیا۔ اس لیے تو سب سے زیادہ پریشانی بھی مجھے ہی ہوتی ہے۔ دانیال واقعی متفکر ہو رہا تھا۔ پریشانی؟ مگر کس چیز کی؟ اس نے جان بوجھ کر تعجب ظاہر کیا۔ تمہارے حال کی۔ دانیال نے اسے سرتپ افسردہ اور تعصب زدہ نظروں سے دیکھا۔ میرے حال کو کیا ہوا بھلا؟ ٹھیک ہی تو ہے، بہت خوش ہوں میں، اگر میری شادی ہو رہی ہے، 1 سے 2 ہونے جا رہا ہوں، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی میرے لیے؟ آذر کے لہجے میں طنز تھا، ایک گہرا طنز۔ دانیال چند ثانیے کے لیے خاموش ہو گیا۔ دیکھو آذر، اب طنز کرو یا چوٹ، حال بتاؤ یا حلیہ، فیصلہ تو ہو چکا ہے، شادی تو تم نے کرنی ہے، تو پھر اس طرح اداسی کا اشتہار بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر اس طرح کرو گے تب بھی شادی ہوگی، اگر نارمل لوگے تب بھی شادی ہوگی، مگر اس سے فرق یہ آئے گا کہ سیکنڈ طریقے سے سب کچھ اچھا نظر آئے گا اور سب خوش رہیں گے، جبکہ تم فرسٹ طریقے پہ ڈٹے ہوئے ہو۔ پلیز دانیال، پلیز، یہ ساری باتیں صرف کہنے کے لیے ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا پڑ جائے تو جان عذاب میں آ جاتی ہے، گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے، انسان چکی کے 2 پارٹوں میں پس کے رہ جاتا ہے، امیدیں ختم ہو جاتی دل و دماغ کی، مگر حاصل پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، الٹا اپنے دل کی لاش اٹھانا پڑ جاتی ہے، اور اپنے دل کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ صرف میرا ہی المیہ نہیں، سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی تم پر گزرتی ہو تو تمہیں احساس ہوتا، مگر خوش قسمت اور دل کے معاملے میں مطمئن ہو، اور اللہ تمہیں مطمئن ہی رکھے، آمین۔ آذر نے کہتے ہوئے آخر میں اس کا کندھا تھپ کر دانیال ایک بار پھر چپ ہو گیا۔ مگر پھر بھی میں یہی چاہوں گا کہ تم خوش رہو، دانیال نے ذرا توقف سے دوبارہ بولنے کا ارادہ پورا کیا، اور آذر اس کی بات پہ بے ساختہ نفی میں سر جھٹکتے ہوئے تنزیہ سے انداز میں مسکرایا۔ خوش تو بہرحال نہیں رہ سکتا، البتہ خوش نظر آنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں، لیکن آذر، دانیال نے کچھ کہنا چاہا۔ آئی ایم سوری دانیال، میں اس وقت کچھ سننے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، بس گہرائی میں مت جاؤ، گہرائی میں جانے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ آذر سے ہاتھ اٹھا کے روکتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم دونوں میں کیا خسر پسر ہو رہی ہے؟ وہ بھی اتنے سنجیدہ موڈ میں۔ عائشہ فندی ان دونوں کے قریب چلی ہے۔ کچھ نہیں پپو، ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ کے بیٹے کو ہر بار گہرائی میں جانے کی عادت پڑ گئی ہے، اسے کہیں زیادہ نہ سوچا کرے، شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، اس لیے اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے، آذر ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ہے۔ عائشہ فندی کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسا بوجھ؟ اس کی بات پر عائشہ فندی کی الجھن ہوئی۔ عجیب الٹی سیدھی باتیں سوچتا رہتا ہے، بڑا فارغ ٹائم ہے اس کے پاس۔ آذر کے انداز پر غور کرنے کے بعد عائشہ فندی کو اندازہ ہوا کہ مذاق کر رہا ہے، تب انہوں نے کچھ ریلیکس ہو کر دانیال کی طرف دیکھا۔ فارغ ٹائم تو تم سب کے پاس سی ہے، سوچتے تو تم بھی رہتے ہو، اب یہ نہیں پتہ کہ کیا سوچتے رہتے ہو۔ وہ جواب میں مسکرائی اور آذر کچھ دیر بعد وہاں سے اجازت لے کر باہر نکلا، اور دانیال پھر کسی گہری سوچ میں پڑ گیا، اور آج کل مسلسل آذر کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ چلو سوچی جو، مجھے ایک بار، صرف ایک بار، بس آخری بار اور شاید پہلی بار اس سے اظہار تو کرنا چاہیے نا، اس دل میں، اس نامراد دل میں یہ خواہش، یہ حسرت تو نہ رہے کہ بنا اظہار کے مر گیا۔
نہ اس کے در پر پہنچا نہ سجدہ کیا، بس پتھر کی جبیلے بت بنا رہ گیا۔ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، اس جبین کو ایک بار اس کے در پر تو ضرور دے کر رہوں گا، بلکہ آج ہی جاؤں گا اور اب بھی جاؤں گا۔ آج کے بعد کل کس نے دیکھا بھلا؟ کل پہ رہ جانے والے لوگ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، میں تو ہوں ہی خالی ہاتھ اب، اور خالی ہونے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اب اس کے در پر، اس کے دل کے در پر جانا ہی بہتر ہے، اور آج میں جاؤں گا، ہر حال میں جاؤں گا، ابھی جاؤں گا اور اسی وقت جاؤں گا۔ اس نے اندھا دھند سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اچانک گاڑی کا رخ اسپتال کی طرف موڑ دیا اور گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ مگر اس وقت کون جانتا تھا کہ یہ پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتے ہوئے نبیل حیات کے رخساروں پر کتنے آنسو بے آواز پہ تھے، اور دل کتنی بار صحرا میں بھٹکے مسافر کی طرح بلایا تھا۔ پاگل تو پہلے ہو چکا تھا، مگر اس وقت دل و دماغ کی یورش پر سچ مچ جنونی سا عورت ہے، اس کے اندر چھپی سالوں کی تڑپ اس کے روئے روئے سے نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ آج کچھ بھی چھپا نہیں پا رہا تھا، جیسے وہ اپنے اختیار میں نہ رہا ہو، اس کی ذات اپنی ذات سے اختیار اٹھ چکا تھا، بے بس تھا، اور اس بے بس اور جنونی سی حالت میں سیدھا اسپتال جا پہنچا تھا۔ نبیل بھائی، آپ خیریت تو ہے نا؟ نگارش جو زری کے بیڈ کے قریبی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، نبیل کو اچانک بغیر دستک سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر حیرانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں زری سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ نگارش چھٹک کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ زری سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اسے مزید حیرت ہوئی۔ جی ہاں، زری سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ اب کی بار اس نے اجازت طلب کرنے کی فارمیلٹی نبھائی۔ جی کر سکتے ہیں۔ نگارش نے اپنے تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی زری کی ڈائری زری کے سہانے رکھی اور ایک سائڈ پر ہوگی۔ جو بھی بات کروں گا یہ سنے گی نا؟ نبیل نے جیسے تسلی چاہی۔ یہی تو افسوس ہے، صرف سنتی ہے، بولتی کچھ بھی نہیں۔ نگارش کے لہجے میں دکھ کی چبھن تھی۔ میں بھی نہیں بولتا تھا، صرف سنتا تھا، مگر آج یہاں سننے کے لیے نہیں آیا، صرف بولنے کے لیے، تاکہ میں بولوں اور یہ سنے۔ نبیل نے زری کی سمت اشارہ کیا، مگر نگارش اس کے تیور دیکھ کر لرز گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور محبت انکشاف پر امادہ تھی۔ انکشاف جب بھی ہو، جس چیز کا بھی ہمیشہ دہلائی دیتا، اور اس لیے نگارش بھی دہل گئی، اس کا دل بھی۔ نبیل بھائی، کیا یہ سہ پائے گی؟ نگارش کو شروع سے شک تھا کہ نبیل زری کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اسپیشل فیلنگ رکھتا ہے، مگر کہتا کچھ بھی نہیں، اظہار نہیں کرتا، ڈرتا ہے، جھجکتا ہے۔ لیکن آج وہ سارے ڈر اور ساری جھجک بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اظہار کا جنون اٹھائے اپنے لفظوں کے موتی لے اس کے سامنے آ کھڑا، اور نگارش کا شک یقین کے سانچے میں ڈھل گیا۔ میں بھی تو نہیں سہ پا رہا ہوں، اس لیے آج سب کچھ کہہ کر آزاد ہو جانا چاہتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ تو آپ آزاد ہونے کے لیے آئے؟ نگارش نے بھی ذرا توقف سے سوال کیا۔ ہاں، دل پر بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہوں، اس نے اس بات میں سر لایا۔ تو پھر یہ بوجھ وہ کیسے اٹھائے گی؟ آپ جانتے نا، ایک ایسا بوجھ ہے جو زمین بھی نہیں سہار سکتی۔ اس کے دکھ میں اس کے ہجر میں بنجر ہو جاتی ہے، اور آپ ایک بنجر زدہ زمین کو مزید عذاب میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں۔ نگارش نے دکھ سے کہا۔ نہیں، میں اسے مزید عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اکیلی بنجر زدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اکیلی بنجر زدہ ہے۔ ہم جیسے لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہیں، ہم بھی ایک عذاب جھیل رہے ہیں، اور اس عذاب کو جھیلنے کے بعد جی بھی رہے ہیں، اس کی طرح دل سے اور دنیا سے غافل نہیں ہوئے۔ نبیل کی ہر بات میں اور لفظ میں دکھ تھا، درد تھا، چبھن تھی۔ نگارش نے مزید سنا نہ گیا، اس روم سے باہر نکل کے نبیل زری کے بیڈ کی پائندی کی طرف کھڑا رہ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ زری بے ہوش پڑی تھی، نبیل ہوش و حواس میں گڑا تھا، اور سوچ رہا تھا بے ہوش پڑی زری سے کیا کہ کہاں سے بات شروع کرے اور کہاں سے بات ختم کرے۔ جبکہ زری مضطرب سی ہو رہی تھی کہ نبیل کیا کہنے والا، آخر ایسی کون سی بات ہے جس کو بنا کہے بنا سنے؟ نگارش اتنی پریشان ہو گئی، ان دونوں کے لہجوں میں دکھ ہمکنے لگا۔ نبیل پلیز بولیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کیوں آئے یہاں؟ زری اٹھ نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سوال نہیں کر سکتی تھی، مگر اندر اندر پریشان تو ہو سکتی تھی نا، بے چین تو ہو سکتی تھی نا۔ زری، نبیل کو شاید اس کی بے چینی اس اضطراب کا احساس ہوئی کہ، مگر زری جو پہلے بے چین سی پڑی تھی، اس کی اس پکار پر تھک سے رہ گئی۔ یہ کیا؟ یہ تو محبت کی آواز ہے، یہ تو عشق کا لہجہ ہے، یہ پکار تو قیامت کی پکار ہے، اس سے کون بچے اور کس کو کون سنے؟ وہ کوئی دلاور شاعر تھی جس کا کلیجہ محبت کی آواز، عشق کے لہجے اور قیامت کی پکار پہ بھی ناکام تھا؟ وہ تو موم کا وجود تھی، لیکن پتھر ہو کے رہ گئی تھی۔ سنا، محبت کی رمز، محبت کا دکھ تم سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو محسوس نہیں ہوتا، اس لیے محبت کی رمز اور محبت کا دکھ تم سے کہنے آیا ہوں، تاکہ تم سنو اور مجھے علاج بتاؤ، حل نکالو میرے درد کا، میری بے بسی کا، اور میری اس مفلوج محبت کا جو تمہارے ساتھ پچھلے 6 ماہ سے اس بستر پر پڑی اور کوما کا شکار ہے۔ نبیل کی آواز بےحد گمبھیر ہو رہی تھی اور لہجہ بھیگنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ کی پائندی والے اسٹینڈ پر جما دی، جیسے بے بسی کی انتہا پر کھڑا ہو۔ زری پلیز، اور کچھ نہیں تو مجھے صرف اتنا ہی بتا دو کہ اگر کسی کی محبت کوما میں چلی جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ہر سوال ہی جان لیوا تھا، زری اس کے ہر سوال کے ساتھ مر رہی تھی۔ بولو زری، بتاؤ مجھے، کسی کی محبت کوما میں چلی جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس انسان کو مر جانا چاہیے، پگھل جانا چاہیے، پتھر کا ہو جانا چاہیے؟ نبیل نے زری کے چہرے کی سمت دیکھا، جو بظاہر تو بہت پرسکون تھا، مگر اندر کہیں طوفان اٹھ رہے تھے، اور اندر اس کے طوفان کو باہر آنے میں بھی کچھ وقت درکار تھا، مگر نبیل کو اس وقت کا انتظار نہیں تھا، کیونکہ وہ وقت اور انتظار کے اس جملے سے نکل رہا تھا اور اپنے آس پاس کی زنجیر کو چھٹک رہا تھا، جھٹلا رہا تھا۔ مجھے پتا کہ تمہارا جواب کیا ہوگا، یہی نا کہ انسان کو پتھر کا ہو جانا چاہیے، بالکل ایسے جیسے تم ہوگی، جیسے دلاور ہو گیا، ویسے بالکل ویسے مجھے بھی ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم تینوں کا آپس میں رشتہ ہی جو ایسا ہے کہ ہم تینوں ایک دوسرے سے محبت کریں اور پتھر کے ہو جائیں۔ تو پھر تم خود سوچو زری کہ کیسے ممکن ہے کہ تم دونوں محبت کر کے پتھر کے ہو جاؤ، نبیل حیات محبت کر کے بھی موم کا ہی رہ جائے؟
نہیں ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. 2 پتھر لوگوں میں ایک موم کا انسان نہیں رہ سکتا. اگر رہنا تو اسے بھی ان کے بیچ پتھر بن کے رہنا ہوگا. اور میں آج یہاں یہی بتانے کے لیے آؤں کہ میں بھی آج سے تم لوگوں کی طرح پتھر ہی ہوں، اور پتھر ہی کہلاؤں گا. مگر اس پتھر ہونے سے پہلے ایک اعتراف کرنا تھا، ایک حسرت پوری کرنی تھی. اس کے لیے تمہاری خدمت میں حاضر ہونا ضروری تھا، اور وہ ہو گیا. نبیل نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا اور ذرا توقف کے لیے ٹھہرا تھا. زری اعتراف یہ ہے کہ نبیل حیات کے دل و جان کو ہی نہیں، روئیں کو بھی محبت ہے تم سے. اور حسرت یہ ہے کہ میں اپنا حال کہوں اور تم سامنے بیٹھ کے سنو. اور یہ حسرت اور یہ اعتراف تب سے اس دل میں لیے پھرا جب تم نے پہلی بار انگلینڈ کی سرزمین پر قدم رکھا. لیکن اس وقت میں یہی سمجھا کہ تم نے انگلینڈ کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا، بلکہ میرے دل پر قدم رکھا ہے. جہاں تمہارے آنے سے باہر آ گئی تھی، جہاں تمہارے قدم رکھنے سے محبت کا پودا اگا تھا. مگر میں نے اس پودے کو ہمیشہ خاموشی سے پالا پوسا پرمان چڑھا. سوچا عبداللہ نے تمہاری اسٹڈی کے لیے یہاں بلوایا، مگر میں اظہار کرتا، اپنی محبت ظاہر کرتا، یا پھر اپنی موم کے ذریعے پرپوزل دیتا، تو یقین عبداللہ تم سے بدزن ہو جاتا کہ اس کے یہاں آتے ہی یہ سب شروع ہو گیا. اسی لیے تمہاری خاطر میں نے اپنے دل کو گونگا، بہرا اور اندھا بنا دیا. کبھی کچھ بولا ہے نہ کبھی کچھ سنا، اور نہ ہی کبھی کچھ دیکھا. بس اس پودے کو پالنے میں لگا رہا، جو صرف تمہارے ایک قدم کی مرہون منت میرے دل کی سرزمین پر رکا تھا. اور اس دھن میں مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ تمہارے دل کی سرزمین پر کس کی محبت کے پھول کھل چکے ہیں. اگر اس بات کا علم ہوتا تو میں اپنے دل سے اس پودے کو بہت پہلے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا. مگر افسوس کہ پتہ اس وقت چلا جب اس پودے کی جڑیں میری نس نس میں پھیل گئی، اور اس کا درد میری رگ رگ میں بہہ رہا ہے. میں شکار ہو چکا ہوں. میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، مگر سنبھل نہیں رہا، بچ نہیں رہا. مر رہا ہوں ہر گھڑی ہر لمحہ. مگر چاہتا ہوں مرنے سے پہلے اور پتھر ہونے سے پہلے تمہاری محبت سے اس پودے کی جڑوں سے آزاد ہو جاؤ. میں جہاں آزاد ہونے کے لیے آیا، اور یہ بتانے کے لیے آیا کہ آج سے نبیل حیات بھی پتھر اور اس کے جذبات بھی پتھر. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں وہی نبیل حیات ہوں، ایک اچھا سا موم کا پتلا. اب میں بھی چلتا پھرتا پتھر کا انسان ہوں، اور پتھروں پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، چاہے ہجر ہو، چاہے وصال ہو، چاہے زری ہو، چاہے مومنہ بی بی. وہ کہتے کہتے ایک بار پھر ٹھہرا. مومنہ بی بی؟ زری کا دل روتے روتے چونکا. مومنہ بی بی؟ کیا مومنہ بی بی؟ نبیل آپ چپ کیوں ہو گئے؟ بتائیے نا، مومنہ بی بی کا ذکر کیوں کیا؟ زری کی خاموشی کو لائی. ہاں مومنہ بی بی. نبیل نے اس بات میں سر ہلایا جیسے زری کی خاموشی کی زبان بھی بآسانی سمجھ رہا ہوں. زری، میں نے سوچا کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے تو پھر کیوں نہ ہم لوگ ان کے ہو جائیں جن کو ہماری ضرورت ہے، جن کی زندگی ہمارے نام سے سہل ہو جائے گی، جن کو سہارا مل جائے گا، جو سمجھ جائیں گے. نبیل پلیز آگے بولے. زری کا دل چیخا. اس لیے آج میں نے مومنہ بی بی سے شادی کا فیصلہ کر لیا. میں اسے اپنا نام دے رہا ہوں، اپنے گھر میں جگہ دے رہا ہوں، مقام دے رہا ہوں، بالکل ایسے جیسے دلاور نے علی سے بھابھی کو دیے. نبیل نے اچانک اور بے ساختہ وہ بات کہہ دی جو بے جان بڑی زری کو بھی ہلا کے رکھ گئی. ہاں زری، یہ سچ ہے اور یہی حقیقت ہے. وہ کہے نہ کہے، وہ مانے نہ مانے، لیکن وہ بے وفا نہیں ہے. میں کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے دلاور بے وفا نہیں ہے. نہیں ہے وہ بے وفا. اس نے وہی کیا جو آج میں کرنے کے لیے آیا ہوں. پتھر ہو گیا، وہ مر چکا ہے، وہ لاش گھسیٹ رہا اپنی، جیسے اب میں گھسیٹوں گا، جیسے تم گھسیٹو گی، جیسے عبداللہ گھسیٹ رہا. ہم سب اپنی اپنی لاشیں گھسیٹ رہے ہیں زری، اور یہی ہمارا مقدر تھا. اب اس مقدر کے ساتھ ہم نے جینا بھی اور زندگی بھی گزارنی ہے. نبیل کا لہجہ بھیگنے لگا اور زری کی ہستی تہس نہس ہو گئی. زری، اگر میری مانو تو واپس آ جاؤ، واپس ہوش کی دنیا میں لوٹو. یہاں ہوش و حواس میں رہ کر بھی جیا جا سکتا ہے، یہاں پتھر بن کے بھی جیا جا سکتا ہے، یا کسی اور کا ہو کر بھی جیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ محبت نہ ملے تو بستر سے لگ جاؤ، بلکہ ضروری تو یہ ہے کہ تم پھر سے اٹھو، پھر سے حوصلہ کرو، پھر سے محبت نبھاؤ. کیونکہ محبت میں ہارنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر محبت میں حوصلہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے میں نے رکھا تھا، جیسے دلاورے نے رکھا ہے، ویسے تم بھی رکھو. آخر تمہاری محبت کی شدت تو ہماری محبت سے بھی زیادہ ہے. تمہیں تو اور زیادہ حوصلہ رکھنا چاہیے، ہم سے بھی زیادہ. نبیلہ جو کچھ من میں تھا وہ سب کہتا جا رہا تھا. مجھے دیکھو، میں بھی تو ہوں. یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں دلاورے کی دسترس ہے، پھر بھی تم سے محبت کرنا کم نہیں کر سکتا. یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اب کسی اور کا ہونے جا رہا ہوں، مگر پھر بھی تم سے دل کا تعلق نہیں توڑ سکتا. اور یہ بھی جانتا ہوں ہم کبھی مل نہیں سکتے، پھر بھی جینے کے لیے تیار ہوں. مر نہیں سکتا شاید اس لیے کہ جیوں گا تو تم سے محبت کرتا رہوں گا. مر گیا تو تم آنکھ سے اوجھل ہو جاؤ گے، پھر کیسے دیکھوں گا، کیسے چاہوں گا، اور کس سے محبت کروں گا. وہ بے ساختہ کہتے ہوئے بپھر کر زری کی سانسوں میں کھلچل سی ہو گئی. خیر، میں جو بھی کروں یہ میرا مسئلہ ہے، تم جو بھی کرو وہ تمہارا مسئلہ ہے. ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کا اور کسی چیز سے روکنے کا کوئی حق یا کوئی اختیار نہیں رکھتے. سب کی اپنی اپنی زندگی اور سب کا اپنا اپنا اختیار ہے. میرے جو بس میں جو ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں. تمہارے بس میں جو ہوگا وہ تم وہ کر لینا. بس میں آج سے آزاد ہوا، میرے دل سے بوجھ اتر گیا کہ میں تمہارے درد تک نہیں پہنچا. لیکن دیکھو، آج پہنچا بھی تو اظہار بھی کر دیا، اعتراف بھی کر لیا، اور یہ بھی مان لے کہ زندگی تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں. مگر پھر بھی زندگی بسر تو کرنی ہے، چاہے مومنہ بی بی کے ساتھ ہو جائے، چاہے کسی اور نسوانی وجود کے ساتھ. انسان کی محبت کا پیکر اس کے وجود میں سجا، یہ ضروری تو نہیں. نبیل نے کہتے ہوئے تلخی سے سر جھٹکا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے بیڈ کی پائندی سے ہٹا لیے اور واپسی کے لیے ارادہ باندھ لیا. مگر اس کے قدم واپسی کا سوچ کر ہی لرز رہے تھے، اور دل سینے کی قید میں بے قراری سے تڑپا تھا. آئی لو یو زری، آئی لو یو سو مچ. نبیل کے ہونٹوں پر ایک جملہ مچلا اور آنکھوں میں آنسو امڑ رہے، مگر پھر وہ وہاں ٹھہرا نہیں اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا. نبیل!
زری کا من اس کے پیچھے بلند آواز سے چیخا، کیونکہ وہ نبیل حیات کے درد کو بہت آسانی سے اور بہت قریب سے سمجھ سکتا تھا، اور اس درد کو سمجھتے ہوئے اس کی حالت بگڑ گئی اور سب کچھ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ زری! نگارش اس کی حالت دیکھ کر چیخ اٹھی اور ہسپتال کا پورا سٹاف جمع ہو گیا۔ ساری اپنی اپنی گھومن گھریاں جو اپنے اپنے پائے ہوئے ہیں۔ مگر نبیل صاحب آپ تو وہ زری بی بی کو، بی بی نے ڈرتے ڈرتے زری کا نام لیا اور باتیں تھوڑی چھوڑ دی۔ ہاں مگر اب نہیں، اب میں اپنی محبت اس کے قدموں میں رکھا ہوں، وہ اس کی امانت تھی، اسے دے دی، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو بات کرو۔ نبیل نکاح سے پہلے مومنہ بی بی کی مرضی جاننے کے لیے اس کے بیڈ روم میں آئے۔ مومنہ بی بی نے سب سے پہلے زری کا نام لیا۔ صاحب میری اتنی اوقات نہیں ہے، آپ میری وجہ سے اپنے گھر میں مسئلہ اٹھا رہے ہیں۔ مومنہ بی بی نے کافی بے بسی اور بے چارگی سے کہا۔ نہیں تم غلط سوچ رہی، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسئلے کا حل ہے۔ اپنے باپ سے سارے تعلق ختم کرو اور تم سے تعلق جوڑو، اس سے بڑا مسئلے کا حل اور کیا ہوگا بھلا؟ نبیل بڑے آرام اور پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا اور مومنہ بی بی اس کے سکون کو دیکھتی رہ گئی۔ لیکن نبیل صاحب، اس نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ آپ کی طرف سے میں ہاں سمجھی یا نہ؟ وہ دو ٹوک انداز پر اترا۔ مومنہ بی بی بے ساختہ کسی خیال کے تحت رو پڑی، اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اب کیا ہو گیا؟ نبیل کو الجھن ہوئی۔ نبیل صاحب آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے لیے کسی مہربان فرشتے سے کم نہیں، میں اس گھر میں رہ کر آپ کی جتنی بھی خدمت کروں وہ بھی میری نظر میں کچھ نہیں، مگر میں نے کبھی بھی اپنے لیے اس مقام کا نہیں سوچا جو آپ مجھے دے رہے ہیں۔ لیکن آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی بھی شریف آدمی مجھے اپنی بیوی بنائے۔ بیویاں تو بہت پاک صاف اور بے داغ ہونی چاہیے، جبکہ میں تو ناپاک ہو چکی ہوں، داغدار ہو چکی ہوں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں نبیل صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ مومنہ بی بی کہتے کہتے یکدم ہچکیوں سے رو پڑی۔ نبیل حیات چند ثانیہ کے لیے کہتے گیا، چپ سا ہو گیا۔ مومنہ پلیز چپ ہو جائیے، کسی کی عزت لٹ جائے، محبت حالت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، میرا حال بھی آپ سے کچھ کم نہیں، دل داغدار ہو یا جسم، بات ایک ہی ہے۔ آپ میرے جسم کے ساتھ گزارا کر لیجیے گا، میں آپ کے دل کے ساتھ گزارا کر لوں گا، زندگی بسر ہونی ہے سو ہو جائے گی، مگر وعدہ کرتا ہوں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بیوی بنا رہا ہوں تو ہمیشہ بیوی والا مقام ہی دوں گا، عزت کروں گا، دوسروں سے بھی عزت کرواؤں گا، وہی عزت جو آپ کا اصل حق ہے۔ نبیل نے اسے ہر طرح سے یقین دہانی کے لیے مومنہ بی بی نے بلاخر ہوتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ نبیل اس کی رضامندی لے کر باہر آ گیا۔ وہ انہوں ہوش دے آ لیندے، سارے اپنے اپنے فیصلے کری جا رہے، ذریعہ سے کوئی ریڈی میڈ بندہ منگانا سی بارو۔ بھائی مدیہ بڑی اجلت بھرے انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، مگر سامنے ڈرائنگ روم میں کے صوفے پر بیٹھے 3-4 لوگوں کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے اور نبیل اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ ادھر باہر آؤ میرے ساتھ، نبیل اسے کندھے سے تھامتے ہوئے بولا۔ لیکن بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ سب کیا ہے آخر؟ مدیہ روحانسی سے اور تھی کیونکہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو رہا۔ مدھو میرے ساتھ باہر آؤ پلیز، بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ڈرائنگ روم سے نکلا۔ بھائی پلیز نہ کرے ایسا، پلیز نہ کرے، میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی دکھ سے۔ مدیہ نے نبیل کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی۔ وہ صبح سے گھر پہ نہیں تھی، پہلے شاپنگ کے لیے نکلی، پھر عدیل کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں فاروق نیاز اور عابدہ خاتون کے ساتھ بیٹھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا کہ اچانک فائزہ بیگم کی کال آ گئی، اور جو کچھ انہوں نے بتایا اس کے بعد اس کا وہاں رکنا محال ہو گیا۔ وہ انتہائی عجلت میں ریش ڈرائیونگ کرتی ہوئی آئی تھی۔ نہیں اب نہیں مدھو، اب فیصلہ ہو چکا ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر بھائی وہ زری، مدیہ کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ اس کا بڑا ارمان تھا کہ زری اس کی بھابھی بنے، حالانکہ اس کا یہ ارمان دلاور کے حوالے سے تھا، مگر جب سے دلاور کے نکاح کا پتہ چلا تب سے ارمان نبیل سے جوڑ لیا۔ شاید اس لیے یہ بھی اطلاق ہو چکا تھا کہ نبیل بھی زری کو چاہتا ہے۔ اس کے دل کا در بند ہے میرے لیے، اور میں اس در پر لاکھ دستک دوں یا عمر بھر چوکھٹ پر بیٹھ کے انتظار کرتا رہوں، وہ در میرے لیے کبھی بھی نہیں کھلے گا، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے میں پلٹ آیا ہوں، بنا دستک دیے پلٹ آیا ہوں۔ ہاں فریاد ضرور کیا مگر دستک نہیں دی۔ لاکھ دی لعنت، پھر تیری زندگی تے لعنت۔ ہر کوئی اپنا جذباتی بنیا ہے، وہ اوندے واسطے فیصلے کر رہے ہیں، اودی خاطر فیصلے کر لے، لاکھ لعنت تہاڈے تے بھائی۔ نبیل نے مدیہ کو کندھوں سے دباتے ہوئے بتایا۔ کیوں کریں آپ ایسا؟ پلیز بھائی یہ ستم نہ کریں، زری کا انتظار کریں، وہ ہوش میں آئے گی، ضرور آئے گی، آپ یہ جلد بازی مت کریں، مومنہ کی شادی ہم کہیں اور کروا دیں گے۔ مدیہ نے روتے ہوئے التجا کے نبیل کے چہرے پر استہزائیہ رنگ بکھر کے۔ دیکھو مدھو، اگر مجھے ذرا سا بھی یقین ہوتا کہ زری میری ہے تو تم یقین کرو میں ساری زندگی بھی اس کے انتظار میں گزارنے سے گریز نہ کرتا، مگر مدھو مجھے یقین ہے زری میری نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کی بھی نہیں ہے، تو پھر میں انتظار کس کا کروں اور کیوں کروں؟ وہ آج ہوش میں آئی ہے، 10 سال بعد ہوش میں آئے، میں جانتا ہوں وہ تب بھی نبیل حیات کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ جس دل پر دلاور کی چھاپ وہاں نبیل حیات اثر کر جائے تو ایسا ایک ناممکن سے بات ہے، اور ویسے بھی جس دل پر دلاور کی چھاپ وہاں نبیل حیات اثر کرنا بھی نہیں چاہتا، وہ اس کے لیے دھڑکتا ہے، وہ اس کے لیے دھڑکے، مجھے کوئی افسوس کوئی غم نہیں ہے، اس لیے اب تم بھی یہ غم چھوڑ دو، دعا کرو میری نئی زندگی کی بہتری اور سکون کے لیے، اوکے؟ نبیل نے اسے کافی نرمی سے سمجھاتے ہوئے اس کے گال تھپکے اور پھر قدم ڈرائنگ روم کی طرف سے بڑھا دی، جہاں اس پہ کامران مہندی کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے نبیل کا انتظار کرتے۔ نبیل زری کا خیال ڈرائنگ روم سے باہر ہی چھوڑتے ہوئے اندر آ گیا، جبکہ مدیہ وہیں رات آری میں دو زانوں بیٹھے ہوئے بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ ویسے کامران مہندی نے صحیح گواواں دا پارٹ ٹائم بزنس شروع کیتا ہے، جہدا بھی نکاح ہوندا جا کے ٹھک گواہ بن کے بہ جاندا۔ سر مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، مس زرین ملک ہوش میں آ گئیں۔ ڈاکٹر لودھی نے ICU سے باہر نکلتے سامنے کر عبداللہ کو بڑی گرمجوشی سے خبر سنائی۔ نگارش کے ساتھ ساتھ عبداللہ بھی کی بے چینی سے آنکھیں پھیل گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ نے ہنوز بے یقینی کا مظاہرہ کیا۔
جی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لی، اللہ نے نواز دی آپ کو، کرم کر دیا آپ پہ۔ ڈاکٹر لودھی بھی خود بھی بہت خوش تھے اور عبداللہ نے بے ساختہ آگے بڑھ کے ڈاکٹر لودھی کو گلے سے لگا لیا۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور لہجہ آنسو کے بوجھ سے بھیگنے لگا۔ اللہ یہ خوشی آپ کو مبارک کرے، مرزا زرین ملک سے جلدی سے صحت یاب ہو جائے۔ ڈاکٹر لودھی نے اس کا کندھا تھپکا اور پھر کسی کام کے لیے اپنے اسٹاف کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عبداللہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے وہیں فرش پر ہی سجدے میں جھک گیا اور نگارش پہ عبداللہ کا شکر بجا لائی۔ نگارش یہ سب کیسے ہو گیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب ہماری ساری امیدیں دم توڑ چلی تھی تب وہ ہوش میں آ گئی۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ کون آیا تھا اس سے ملنے؟ وہ نرس بتا رہی تھی کہ کوئی آیا تھا۔ عبداللہ کو اچانک کی نرس کی بات یاد آئی اور نگارش عبداللہ کے اس سوال پر ٹھٹک گئی۔ اسے کیا جواب دے کہ کون آیا تھا؟ کیا سوچ رہی نگارش؟ کہاں کوئی بھی؟ بتاؤ نا کیا بات ہوئی، کون آیا تھا بھلا؟ عبداللہ نے گم سی نگارش کو کندھوں سے پکڑ کے متوجہ کیا۔ نبیل بھائی آئے تھے، اس نے بے حد مدھم آواز میں بتایا۔ نبیل؟ اب کی بار عبداللہ کو حیرت کا سنگین جھٹکا لگا۔ جی، نگارش نے بمشکل ہی کہا۔ کیا کہا اس نے زری سے؟ عبداللہ کا اپنا لہجہ دھیما پڑ چکا تھا، آواز کہیں دب گئی تھی۔ یہ بات اب زری سے پوچھ لیجیے گا۔ نگارش کا اطلاع عبداللہ کے ہاتھوں کی گرفت اس کے کندھوں پہ ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتا پلٹ کر کوریڈور میں لگے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں سائیں ہو رہی تھی، وہ باتیں، وہ چیزیں جس نے پہلے کبھی نہیں سمجھی تھی، وہی باتیں اور وہی چیزیں لمحے کے ہزارویں حصے میں سمجھ آ جاتی تھی۔ شاید اس لیے کبھی احساسات حالات کی چوٹ اور ضربے کھا کر حد سے زیادہ حساس و نرم ہو گئی۔ تو نبیل یہاں کیوں ہے؟ کس وجہ سے آیا؟ کیا کہا تھا؟ کیوں کہا تھا؟ وہ سب نہیں جانتا، مگر نبیل کے جانے کے بعد زری کی منجمد حالت کسی موزوں اور طوفان کی طرح بگڑ گئی اور اس کی طبیعت کا بگڑنا سب کچھ واضح کر گیا۔ مزید کوئی سوال جواب کرنے کی یا پھر کچھ جاننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر جھکا لیا تھا۔ سارے پاگل ہوئے پہ اپنے اپنے مسئلے میں سڑنا دے۔ دل سے دور دراز بسے ہیں، دنیا دور دراز، اشک لہو میں گھل مل جائیں، سینہ سہک سہک سے لائیں، آنسو بے آواز دور دور تک روح میں گونجے خاموشی کے ساس، نہ جانے کس نقطے پر جا کے کھلے گا موقع راز، ابھی تو ہے آغاز نہیں مڑی، ابھی تو ہے آغاز، دنیا درد نہ جانے امڑی، دنیا دل سے دور دراز۔ آج نہ جانے کیا وجہ تھی کہ اس کا دل اداس تھا اور اس اداسی کی وجہ سے طبیعت میں خاصی سستی گھلی ہوئی تھی۔ وہ بے وجہ ڈرائنگ روم میں دائیں سے بائیں ٹہلتے ہوئے چکر کاٹ رہا تھا اور لیزا کچن سمیٹ کر باہر نکلی تھی کہ ڈرائنگ روم میں مسترب سے ٹہلتے ڈرائنگ روم میں مسترب سے ٹہلتے دلاور کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے اور رہنی سی وقت دلاور کی بیس پر نظر پڑی۔ وہ ٹھہر گیا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آ جاؤ۔ اس نے لیزے کو ڈرائنگ روم میں آنے کا اشارہ کیا اور لیزا بھی نہ جانے کس موڈ میں تھی، اس کے ایک اشارے پر ہی چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ کے اس کے بیٹھنے کے ذرا توقف سے وہ خود بھی اس کے برابر اس کے بے حد قریبی بیٹھ گیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ اس پر لیزے نے سر اٹھا کر اپنے دائیں طرف بیٹھے دلاور کو دیکھا تھا۔ وہ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس ڈارک براؤن چادر کندھوں پر پھیلائے سر جھکائے بیٹھا عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ وہ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس ڈارک براؤن چادر کندھوں پر پھیلائے سر جھکائے بیٹھا عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ مایوسی اور یاسیت اس کے انداز سے ظاہر ہو رہی تھی اور لیزا لاشعوری طور پر جاننے کے منتظر ہو کہ آخر اسے کیا ہوا ہے، وہ کتنا اداس اور مضطرب لگ رہا ہے، مگر اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ اسے بنا پوچھے سب کچھ بتا دے گا، اپنی اداسی اپنا اس طرح سب کچھ کھول کے اس کے سامنے رکھ دے گا سوائے زری اور بطول شاہ سے جڑے ماضی کے۔ اور لیزا تھی کہ کبھی چاہ کر بھی اس کے ماضی کے متعلق نہیں پوچھ سکی، ہمیشہ سوال ہونٹوں پہ آ کے دم توڑ دیتے، حالانکہ اس کا دل بہت چاہتا کہ وہ زری کے متعلق پوچھے، بطول شاہ کے متعلق سوال کرے، اس کے ماضی کو جانے، مگر اس نے کبھی اتنی جرأت نہیں کی کہ اپنی زبان پر چلتے سوال اس کے سامنے رکھ دیتے۔ دلاور نے ہمیشہ جو بھی اس سے کہا، وہ جو بھی شیئر کیا، خود اپنی مرضی اپنی رضا سے کیا۔ لیزا نے کبھی کوریدنے کی کوشش نہیں کی اور اس وقت بھی ان کے درمیان یہی سچویشن چل رہی تھی۔ لیزا چپ تھی مگر کچھ سننا چاہتی تھی اور دلاور بھی خاموش تھا مگر کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اسی کہنے سننے کے چکر میں کئی پل یوں ہی سے رکے اور بالآخر دلاور کی طرف سے آغاز ہو گیا۔ لیزا، انسان جب اداس ہوتا ہے تو اس کے احساسات اور جذبات اتنے نرم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں انسان پگھلے ہوئے موم کی طرح ہو جاتا ہے؟ کیوں اسے اپنے کے سہارے کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے؟ کیوں دل سے آتا ہے کہ کوئی سینے کو سہلائے، دل پر ہاتھ رکھے؟ کیوں نرم لمس کی طلب ستانے لگتی ہے؟ اور کیوں انسان پھر بھی اکیلے کا اکیلا رہتا ہے؟ اس نے ذرا سی گردن موڑتے لیزا کی طرف دیکھا، کیونکہ اداسی میں انسان کی ذات پر سارے کھول اتر جاتے ہیں۔ لیزا نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا اور دلاور اس کے جواب پہ دیکھتا رہ کہ اس کی بات واقعی 100% درست تھی۔ کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا؟ اس نے مزید کہا۔ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، میں تو 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے اداس رہتی ہوں، اس لیے میری ذات پہ کھول بھی ذرا کم ہی رہتا ہے۔ وہ ذرا تلخی سے مسکرائی پر پھر دلاور پر نظر ڈالی۔ البتہ تمہاری بات الگ ہے، تمہاری ذات پہ 20 گھنٹے خول ہی چڑھا رہتا ہے، صرف 4 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جن میں واقعی صرف تم ہی نظر آتے ہو، اور ان 4 گھنٹوں میں تم اگر مجھے بلاؤ تو میں چپ چاپ آ کر تمہارے برابر صوفے پہ بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا تو اداسی کہ ان 4 گھنٹوں میں تمہاری ذات پہ کوئی خول نہیں ہوگا اور تم انا کے نہیں بلکہ پسپائے کے گھیرے میں ہوگے، اور پسپا ہوئے ان شخص کی آنکھوں میں ایسا تاثر ہوتا ہے کہ مقابل قائل ہو جاتا ہے، کسی بات سے انکار نہیں کرتا، فوراً مان جاتا ہے، جیسے اکثر میں مان جاتی ہوں، یعنی تمہارے دیکھنے سے قائل ہو جاتی ہوں۔
لیزے کی بات اب گہرائی لیے ہوئے تھی اور دلاور سوچتا رہ جاتا کہ سب لیزے کہہ رہی ہے. وہ لیزے جسے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا, جو لیزے ہمہ وقت خوف کے حصار میں رہتی. وہ لیزے جسے بات کرنے نہیں آتی تھی, جو معصومیت اور ناسمجھی کا پیکر تھی. تم اداس ہوتی تو کیا دل چاہتا تمہارا, کیا کرنے کی خواہش ہوتی ہے؟ دلاور ابھی بھی گردن تیچھی کیے اسے دیکھ رہا تھا. دل چاہتا تمہیں جان سے مار دوں. علیزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. اس کے علاوہ؟ وہ بڑے سکون سے پوچھا تھا. اپنے پاپا سے ملنے کو دل چاہتا کہ ان کے سینے سے لگ کے بہت زیادہ رو. وہ جو بھی اس کے دل میں تھا سب صاف صاف بتا رہی تھی. یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب تم مجھے جان سے مار دو. اس لیے چاہتی ہوں نا کہ تمہیں جان سے مار دوں. تمہیں مار دوں گی تو ان سے ملوں گی نا, تو پھر مار کیوں نہیں دیتی؟ دلاور نے بے چینی سے کہا, مگر لیزا جواباً چپ رہی. وہ بہت کچھ کہہ دیتی تھی مگر کہنے کو دل نہیں چاہا. بولو نا لیزا, تو پھر مار کیوں نہیں دیتی؟ دلاور نے پاس بیٹھی لیزے کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی. لیزے, دلاور نے اسے پیچھے سے آواز دی, لیکن وہ پھر بھی رکی نہیں بلکہ ڈرائنگ روم سے نکل کر سیڑھیاں چڑھ گئی تھی. اور اس کا رخ بیڈ روم کی طرف نہیں اوپر چھت کی طرف سے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے پیچھے بیڈ روم میں ضرور آئے گا, اس لیے اوپر چھت پر آ گئی. اور دلاور چند ثانیے کے لیے یوں ہی چونکا تو بیٹھا رہ گیا. پھر اچانک نہ جانے من میں کیا سمائی کہ ایک جھٹکے سے وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے باہر نکل گیا. لیکن اس کا رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا, جہاں کہ اس نے اپنے بریف کیس سے اپنا ریوالور نکالا اور اس میں سے گولیاں چیک کرتے ہوئے بیڈ روم سے نکل کر اوپر چھت کی طرف چلا گیا. علیزے, اس نے چھت پر پہلا قدم رکھتے لیزے کو پکارا اور ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے گھر کی بیک سائڈ کی طرف دیکھتی. لیزے نے اس کی آواز پر ایک گہری سانس کھینچی مگر پلٹ کر اسے دیکھا نہیں. علیزے, بات سنو میری. دلاور نے قریب آ کر اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی سمت موڑا. تمہارا دل چاہتا ہے نا کہ تم مجھے جان سے مار دو. یہ لو, یہ پکڑو اور مار دو مجھے. اس نے لیزے کے ہاتھ پکڑ کر ریوالور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور لیزے ملز کے اس اندھیرے میں بھی اپنے ہاتھ میں ریوالور کو دے کر کام کیا. لیزے, دیکھ کیا رہی ہو؟ اپنا شوق پورا کرو اور مجھے زندگی کے عذاب سے آزاد کر دو اور خود بھی آزاد ہو جاؤ. دلاور نے اسے کندھوں سے تھام کے جھنجھوڑا تھا. علیزے, سوچو مت, میرا ریوالور لوڈیڈ ہے, خالی کر دو اسے, میرا سینہ حاضر ہے. اس نے اسے ہر طرح سے اکسانے کی کوشش کی مگر لیزے سے تھپڑیاں کوئی مکہ تک نہیں مار سکتی تھی. گولی مارنا تو بہت دور کی بات تھی. ضروری نہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کر بھی لیں. چاہت جیسی بھی وہ کب پوری ہوتی ہے بھلا؟ اس نے استضائیہ سے انداز میں کہہ کر سر چھٹکا. مگر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر وار کرو. دلاور نے عجیب جنون کی عزت سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کی نال اپنے سینے پر رکھ لی. مگر میں اپنے ہاتھ تمہارے خون سے نہیں رنگنا چاہتی. تمہارا قتل میرے سر ہوگا. میں اپنا قتل میں معاف کرتا ہوں, تم مجھے میری رضا سے مار دو. مجھے جیسے کھڑے کھڑے سے ہاتھوں مر جانے کے لیے تیار تھا. میں تمہیں اپنی دعا سے مارنا چاہتی ہوں. میں دعا کرتی ہوں کہ تم مر جاؤ. علیزہ نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کیا. لیزا, یہ کیوں نہیں کہتی کہ مجھے مارنے کے لیے تم میں حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے تم میں؟ تم بھی اس پنجرے اور سیاحت سے محبت ہوگی. اب اڑنا تم بھی چاہو تو اڑ نہیں سکتی. دلاور نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اس کے سامنے اس کے اندر کی کیفیت بیان کی مگر لیزا اس کی بات پر نظر چرا گئی. میری مجبوری, میری بے بسی کو میری محبت مت سمجھو ڈرائیور. مجھے اس پنجرے سے محبت ہو سکتی ہے لیکن اس سیاحت سے نہیں. اس نے زہر کھن سے لہجے میں کہتے ہوئے نفی میں سر لا اور دلاور نے اس کے انکار پر اسے اپنے قریب کر لیا. میں بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے محبت کرو. اس نے بہت بوجھل سے انداز میں کہتے ہوئے لیزے کو اپنے دونوں بازو کے گھیرے میں لے لیا اور لیزے اس کے حصار میں لرز اٹھی. اس کا ایسا لمحہ سے لیزے کے لیے بالکل نیا تھا. مگر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب رہو, میرے اتنے قریب کہ تمہارے دل کی دھڑکن میرے دل کی دھڑکن لگنے لگے. اسے رفتہ رفتہ اپنے بازو میں بھیج رہا تو اس کے بازو میں لپٹ کر لیزے بالکل ہی چھپ گئی. دلاور کے کندھوں اور بازو پہ پھیلی چادر لیزے کو بھی ڈھانپ چکی تھی. میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں, میرے آس پاس رہا کرو. دلاور کی آواز پھینکنے لگی اور لیزے نے اسے پیچھے ہٹانے کی ایک بھرپور صحیح کی. پلیز لیزے, بس کچھ دیر. وہ جس سے التجا کر رہا تھا وہ کسی احساس میں ڈوب رہا تھا. وہ پگھل رہا تھا. مگر ابھی 2-4 منٹ ہی گزرے تھے کہ گھر کے گیٹ پہ نبیل کی گاڑی کا ہارن بجا اور دلاور کے بہکے بے بس سے اعصاب پھر سے ٹھکانے پر آ گئے. وہ چونک گیا. نبیل اس وقت؟ وہ بے ساختہ لیزے سے الگ ہوا. وہ بھی ترتیب دھماکہ کرنے آئی. اور لیزے بھی ایک دم چونک گئی. نبیل بھائی؟ اسے بھی کافی حیرت ہوئی. وہی ہے, تم نیچے بیڈ روم میں چلو, میں اسے دیکھتا ہوں. دلاور سے کہتے ہوئے بڑے پرسوچ اور پریشان سے انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا مگر نہ جانے کس خیال کے تحت وہ جاتے جاتے پھر رکی اور پلٹ کر دوبارہ لیزے کی سمت دیکھا. وہ وہیں کھڑی تھی جہاں دلاور نے اسے خود سے الگ کیا تھا. اس لیے وہ دوبارہ پلٹا اور اس کے قریب آ کر لیزے کے سامنے رکتے اس کا خوبصورت اور دلنشیں چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. میرے اندر کی اداسی اور میری ذات کی تنہائی کو میرے نفس کی کمزوری مت سمجھنا. میں نفس کے ہاتھوں میں کمزور اور مجبور ہونے والا انسان نہیں ہوں. میں نے تمہیں کبھی حاصل کیا بھی تو تمہاری مرضی, تمہاری رضا اور تمہاری اجازت سے کروں گا. تمہاری اجازت کے بغیر میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا. تم بے فکر ہو, اتنا بے لگام بھی نہیں ہو. اپنے نفس کو لگام ڈالو, اپنے سے کھینچ کے رکھنا مجھے اچھی طرح آتا ہے. اس لیے جو بھی کروں گا تمہاری چاہت سے رضا سے کروں گا. فی الحال ریلیکس رہو. ڈونٹ وری, اوکے؟ وہ بڑے تحمل اور بڑے ٹھہراؤ سے ایک بھرپور تسلی سے نواز کے اس کے دونوں رخساروں کے اپنے ہاتھوں سے تھپکتا ہوا پلٹ گیا. لیکن چند قدموں کے فاصلے پر جا کے پھر ٹھہر گیا. ایک بار پھر لیزے کی طرف پلٹا اور اس کے انتہائی قریب آ رکا. اور ہاں, اپنے ذہن میں یہ سوچ کبھی مت لانا کہ شاید کسی اور کا تصور میں یا کسی اور کی طلب میں تمہارے قریب آتا ہوں, بلکہ یہ سوچنا کہ میں تمہیں اپنی ذات کا حصہ سمجھ کر تمہارے قریب آتا ہوں. کیونکہ کسی بھی انسان کی ذات کے بٹے ہوئے حصے اچھے نہیں لگتے ہوتے. اس طرح انسان بکھر کے رہ جاتا ہے. اس لیے میں بھی یہ حصے سمیٹنا چاہتا ہوں, یکجا ہونا چاہتا ہوں. اس طرح بکھرا ہوا نہیں رہنا چاہتا اور سمیٹنے کی ضرورت ہے کہ میں
کے لیے ضروری ہے میں تمہارے قریب آؤں۔ میاں بیوی کی قربت ایک دوسرے کے لیے کالے جادو کی طرح ہوتی ہے، جتنا عمل تسلسل سے ہوگا اتنا ہی اثر شدید ہوگا، لہٰذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قربت میں رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان لمحہ بہت ہی نازک لمحہ تھا، اس لیے دلاور نہیں چاہتا تھا اس لمحے اس نازک سی لڑکی کے نازک سے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، اس کی سوچ کسی غلط سمت میں جاتی، اس لیے وہ اتنی پریشانی اجلت بھرے احساس کے باوجود جاتے جاتے بھی بار بار ٹھہرا تھا۔ تو پھر تم اداس کیوں تھے؟ علیزہ کا سوال بہت زیادہ معصومیت لیے ہوئے تھا۔ اپنی تنہائی کی وجہ سے، اپنے اکیلے پن کی وجہ سے، اپنی بالکل خالی اور سپاٹ زندگی کی وجہ سے، مگر جب تم پر نظر پڑی تو خیال ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، اور میری زندگی بالکل خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تم میرے ساتھ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے دل چاہا کہ تمہارے وجود میں اپنے آپ کو تلاش کروں، تمہیں دل کی گہرائیوں سے چھو کر سینے میں چھپا کر محسوس کروں کہ تمہارے دل میں بھی میں بھی دھڑکتا ہوں یا نہیں۔ مگر ابھی اس دل کی دھڑکن دھڑکنا شروع ہوئی تھی کہ ایک دوسرے سے الگ ہونا پڑ گیا۔ دلاور کو جیسے افسوس ہو، اور مگر لیزے سے ہنوز یکٹک دیکھ کھڑی رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے عجلت میں بھی سوال کر ڈالا، اور لیزے چہرے پر استحضاء لے کر رہ گئی۔ بتاؤ نا، بس یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت واقعی تمہاری ذات پر کوئی خول نہیں ہے، یہ میری غلط فہمی ہے۔ علیزے سے ملکے سے اندھیرے میں بھی بغور دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی 4 گھنٹے ہیں جن میں کسی بھی انسان کی ذات پر کوئی خول نہیں ہوتا، اور اس وقت میری ذات پر بھی کوئی خول نہیں۔ دلاور نے واقعی سے سچ بتایا تو علیزے نے اس کے سچ پر چپ ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے کہ دلاور کچھ اور کہتے اتنے میں گل سینیاں چڑھ کے اوپر آ گئی۔ صاحب، نبیل صاحب اور مومنہ بی بی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ گل نے آ کر اطلاع دی، اور نبیل کے ساتھ ساتھ مومنہ بی بی کا سن کر دلاور تشویش سے ٹھنکا۔ مومنہ بی بی بھی ساتھ آئی ہیں؟ وہ خود کلامی کے انداز میں کہتا پھر علیزے کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تم نیچے چلو، میں بھی جا رہا ہوں۔ گل، تم علیزے بی بی کے ساتھ آ جاؤ۔ وہ گل کو اشارہ کرتے ہوئے سیڑھیاں اتر کے نیچے چلا گیا، علیزہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ السلام علیکم۔ بہرحال جو بھی تھا ڈرائنگ روم میں بڑے سکون سے داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ نبیل جو ڈرائنگ روم کی مغربی دیوار پہ لگی ایک بہت ہی خوبصورت مگر انتہائی اداس سا منظر پیش کرتی پینٹنگ دیکھ رہا تھا، دلاور کی آواز پر فوراً اس کی سمت پلٹا، اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ آج بڑا دل چاہ رہا تھا تمہیں گلے لگا کے ملی، اس لیے دیکھ لو بے وقت چلا ہے۔ نبیل نے دلاور سے بغل گیر ہونے کے لیے خود ہی بازو پھیلا دی۔ دلاور اس کی بات پہ حیران ہوتے اس کے گلے لگ گیا۔ آج ایسی کیا بات ہوئی کہ تمہارا گلے ملنے کو دل چاہ رہا تھا اور تمہیں بے وقت آنا پڑا؟ دلاور نے گلے ملتے سوال کیا۔ اتنے میں گل اور علیزہ بھی سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئے۔ ذرا زور سے بھینچو تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ میں دلاورے سے گلے مل رہا ہوں۔ نبیل کی باتیں بھی عجیب سی ہو رہی تھی، دلاور نے فوراً ہی محسوس کیا۔ کیوں، ویسے یقین نہیں آ رہا کہ تم دلاور کے گلے مل رہے ہو؟ دلاور نے اسے الگ ہوتے ہوئے پوچھا، اور نبیل آہستگی سے مسکرا دیا۔ یقین ہے یار، بس سب یقین ہے، تم پہ تو یقین ہے۔ نبیل نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ کس بات کا؟ دلاور نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس بات کا صرف تم ہی تو جو نبیل حیات کو سچے دل سے چاہتے ہو، اپنا سمجھتے ہو، اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہو، لیکن آج دیکھو میں بھی کچھ کر گزرا ہوں۔ نبیل نے مومنہ بی بی کی طرف اشارہ کر دلاور اس کے اشارے پر چونک گیا۔ کیا مطلب، کیا کیا تم نے؟ اس کے اتنے تشویش بھرے انداز پر نبیل ایک بار پھر طنزیہ سا مسکرایا۔ ارے ڈونٹ وری یار، ایسا بھی کچھ نہیں کیا میں نے، صرف نکاح کیا، اور نکاح کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے نا؟ نبیل نے بڑے ریلیکس انداز میں کہتے ہوئے لاپرواہی ظاہر کی۔ کیا نکاح؟ دلاور کے دماغ پر چوٹ پڑی، اس نے کرنٹ کھا کے نبیل کی طرف دیکھا۔ ہمارے گھر میں نا بچے ہی لگے ہیں ذرا، تو اس وجہ سے سب نے شور ڈالا ہوا ہے۔ ہاں نکاح، میں نے مومنہ سے نکاح کر لیا، گھر بسا لیا تمہاری طرح، مبارک دو مجھے۔ نبیل کی بات پر دلاور کا چہرہ تاریک پڑ گیا، اسے یوں لگا جیسے اس کا پورا جسم نیلو نیل ہو گیا، اس کی ذات کھڑے کھڑے ریت کی مانند ڈھیر تلے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ٹھہ جانے کو تھا جب علیزہ آہستہ قدموں سے چلتی اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی، اس کا کندھا دلاور کے بازو سے ٹچ ہوا، جس پر اس نے چونک کر خالی خالی نظروں سے علیزہ کی سمت دیکھا۔ علیزہ بھی نبیل کی بات پر بہت شوق نظر آتی۔ نبیل؟ دلاور کے ہونٹ ذرا سے ہلے۔ ارے اتنے حیران کیوں ہو رہے؟ ابھی تو میں نے تمہیں ایک اور گڈ نیوز دینی ہے۔ نبیل بہت ہی ہلکے پھلکے فریش موڈ میں نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گڈ نیوز؟ دلاور کے بس ہونٹ ہل رہے تھے، البتہ سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں گڈ نیوز، عبداللہ کے حوالے سے، نبیل نے بے حد آہستگی سے کہا۔ نبیل یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ دلاور کی حالت اس وقت بہت ہی عجیب ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس وقت کسی دلدل میں کھڑا اور لمحہ بلمحہ اس دلدل میں دھنس رہا ہو، اس کے پاس اسے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ میں مشکل زبان میں تو نہیں بتا رہا، آسان سی اردو ہے یار۔ میری طرف سے گڈ نیوز یہ کہ میں نے آج چند گھنٹے پہلے مومنہ سے نکاح کر لیا، اور عبداللہ کی طرف سے گڈ نیوز یہ ہے کہ زری کوما سے ہوش میں آ گئی ہے، وہ اب ٹھیک ہے۔ نبیل نے ایک کے بعد دیگر دھماکے کر ڈالے، اور دلاور اس کے ان دھماکوں سے دھجی بکھر گیا، جبکہ علیزہ بری طرح چونک گئی۔ کیا زری ہوش میں آ گئی؟ علیزہ کے چہرے پہ بے پناہ خوشی امڈی تھی، اور اس نے بڑے بے ساختہ اور بڑے بے تاب سے انداز میں سب پوچھا، جس پر الٹا نبیل نے علیزہ کو حیرانی سے دیکھا کہ وہ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہے، اور علیزہ بھی اس کی حیرت امیز اثرات بھانپتی تھی کہ وہ اسے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں کیا سوال حل کرے لے رہا ہے۔ اس لیے پہلی بار ایسا ہوا کہ علیزہ بے اختیار ہوگی۔ زری میری دشمن نہیں ہے، نہ ہی میرے لیے غیر ہے، زری میری اپنی ہے، میری کزن ہے، میرے ماموں کی بیٹی ہے، بہن ہے میری، اور عبداللہ بھائی میرے ماموزاد بھائی ہیں، میں ان کی پھپھی آسیہ افندی کی بیٹی ہوں۔ مجھے اس بد نصیب کی خوشی نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ اس کے درد، اس کی تکلیف کی تڑپ مجھے نہیں ہوگی تو کیا آپ دونوں کو ہوگی؟ آپ دونوں جو اپنے اپنے جذبات میں جل کر اپنے اپنے دلوں کی تسکین کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے پھرے ہیں۔ کوئی لو میرج کر لیتا ہے، کبھی کوئی کورٹ میرج، اور پھر بھی دونوں کے دونوں پاک صاف اور نیک کے نیک۔ کمال ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ محبت اس طرح بھی ہوتی ہے۔ ایسی محبت تو بندہ زندگی میں کئی بار کر لے اور پھر بھی ٹینشن فری رہے۔ آپ دونوں کی طرح آئندہ اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو ان کو آپ دونوں کا ایڈریس میں دوں گی، اور کہوں گی کہ محبت سے نپٹنے کے لیے نئے اور انوکھے طریقے سیکھنے کے لیے آپ کے پاس کلاسز لیں اور ماہر ہو جائے۔
محبت کسی اور سے، نکاح کسی اور سے، اور کرنے میں کیوں ہے نا سچی محبت، کرنا چاہیے نا ایسا۔ علیزہ نے نبیل کی حیرت دور کرتے کرتے ان دونوں کو ایک ساتھ ایسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جہاں ان دونوں کے پاس چپ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں نبیل بھائی، کچھ غلط کہا میں نے؟ غلط کہا تو میں اپنی غلطی تسلیم کروں گی۔ علیزہ نے نبیل پہ سوال داغا تھا۔ وہ ساتھ ہی ایک نظر اپنے برابر کھڑے دلاور کو دیکھا۔ آپ لوگوں نے محبت نہیں کی، بس محبت کرنے کی کوشش کی اور آپ اس کوشش میں ناکام ہوئے، اس لیے اپنی اپنی جگہ پہ دم چپ ساتھ کے بیٹھ گئے۔ البتہ جو اس کوشش میں کامیاب ہوئی وہ اس وقت ہسپتال کے بستر پر پڑی آپ کی طرح نئی زندگی کے مزے نہیں لوٹ رہی۔ علیزہ کے لہجے میں طنز تمسخر اور کاٹ کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ وہ دونوں حقیقتاً کچھ نہیں بول پر اپنی جگہ پہ کھڑے رہ گئے۔ بہرحال پھر بھی آپ کی اس کوشش میں آپ کو داد دیتی ہوں، کچھ نہ صحیح آپ نے کوشش تو کی، ورنہ میرے اور مومنہ جیسے لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ آج علیزہ وہ لہجہ وہ زبان بول رہی تھی جس کا اسے ڈھنگ ہی نہیں آتا، تو سننے والے حیران ہو رہے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، جس نے برباد ہونا تو وہ تو ہو گئی۔ آپ بیٹھے نبیل بھائی، آپ کی نئی زندگی کی شروعات کی خوشی میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنی چائے پلواتی ہوں اور آپ کا منہ میٹھا کرواتی ہوں۔ علیزہ کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ نہیں بھابھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کافی وقت ہو رہا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ نبیل کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ ٹائم تو واقعی کافی ہو رہا ہے، مگر اب آپ آ ہی گئے تو بیٹھیے، میں اتنی دیر میں کیا ہو جائے گا بھلا؟ صرف چائے تو تیار کرنی ہے۔ علیزہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، مگر نبیل بھلا اس وقت چائے پینے کی پوزیشن میں کب تھا؟ اس کی تو بھوک پیاس علیزہ نے اڑا کے رکھ دی تھی۔ نہیں ہم چلتے ہیں، بس یہ بے خبر تھا، میں اسے خبر دینے کے لیے آیا تھا کہ کل کوئی اعتراض نہ کرے کہ میں نے اسے بتایا نہیں۔ اب بتا دیا، اس لیے امید ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لہٰذا اب اجازت چاہتا ہوں، آپ بھی آرام کریں، اللہ حافظ۔ نبیل دلاور کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوا مومنہ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے نکل گیا اور دونوں وہیں کھڑے کے دیکھتے رہ گئے۔ مبارک ہو، نبیل حیات آپ کا دوست ہی نکلا۔ علیزہ ایک اور طنزیہ نشتر پھینکتی وہاں سے چلی گئی۔ قدرت کے ستم ظریفے پر دھواں ہونے والے دلاور شاہ وہیں کا وہیں صوفے پر ٹھہر گیا۔ دونوں لعنتی، دونوں نہیں بغیرت، صحیح سنائیں علیزہ نے، پیو پیو کے ماریا۔ عدیل ابھی سونے کی نیت سے اپنے بستر پر لیٹا تھا کہ اس کے موبائل رنگ بجنے لگی۔ اس نے سرہانے دیکھا، موبائل نکال کر دیکھا، اس کی اسکرین پر مدیہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ مدیہ؟ اس وقت مدیہ کی کال دیکھ کر سخت حیران ہوئی، مگر اس حیرانی کے باوجود اسے فوراً کال بھی ریسیو کرنی پڑی۔ ہیلو؟ اس کا ہیلو بھی حیرت لیے ہوئے تھا۔ السلام علیکم، مدیہ نے بڑی مشکل سے سلام کی رسم نبھائی۔ وعلیکم السلام مدیہ، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ عدیل اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ مدیہ کی آواز کافی رندی ہوئی سی لگ رہی تھی، جس پر عدیل کو مزید تشویش ہوئی۔ اس وقت اس نے وال کلاک کی سمت دیکھا جہاں رات کے 12:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہاں اس وقت اور ابھی۔ مدیہ نے کبھی بھی اسے اس طرح کی کوئی ضد نہیں کی تھی، اور آج اگر کی تھی تو بہت ہی ڈوٹوک اور سرکش انداز میں کی، جس پر عدیل جذبہ سے ہو گیا۔ لیکن مدیہ ٹائم؟ عدیل پلیز، میں اس وقت تم سے ملنا چاہتی ہوں، صرف تم سے، اگر نہیں مل سکتے تو پھر زندگی بھر نہ ملنا۔ مدیہ نے کہہ کر فون بند کر دیا، اور عدیل پریشان اٹھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کس قدر طرح کی جذباتی جنونی قسم کی لڑکے کو واقعی نہ گیا تو نہ جانے کیا کر بیٹھے، کیونکہ اس کے جنون کی ایک دو جھلک تو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اف خدائے، نہ جانے کیا ہو گیا اس لڑکی کو، اللہ خیر کرے، سب خیریت ہو۔ عدیل مجبوراً کمر ہٹا کر اٹھا، جوتے پہن کر کھڑا ہو گیا، موبائل جیب میں ڈالا، جرسی پہن کر بائک کی چابی اٹھاتا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ کون ہے؟ باہر کھٹکے کی آواز پر حفدہ خاتون نے فوراً اندر سے آواز دی۔ امی میں ہوں، میں ذرا کام سے باہر جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ دل کافی عجلت میں لگ رہا تھا اور اس کی آواز پر مریم اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ مریم پہلے کی ڈسی ہوئی تھی، اسے وہ وقت یاد ہے جب پہلے بھی ایک بار یوں ہی عدیل کچھ دیر بعد آنے کا کہہ کر ایک بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ بس ایک کام سے جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ وہ بائک نکالنے کی غرض سے بائک کی طرف بڑھا۔ ایسا کون سا کام ہے جو آپ کو آدھی رات کو یاد آ گیا؟ مریم اس کے پیچھے سین میں نکل آئی۔ مریم میں آ کر بتاؤں گا پلیز، اس نے اجرت میں نکل جانے کا۔ نہیں آپ اس طرح بتائے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، جہاں بھی جانا بتا کر جانا ہے۔ مریم نے انتہائی ضدی لہجے میں کہا۔ دل کی اجلت کے باوجود رکنا پڑا۔ مجھے مدیہ کی کال آئی تھی، وہ کچھ پریشان ہے، اس نے بلایا، اس لیے جا رہا ہوں، اسے آ کر بتانے پڑا۔ مدیہ کی کال؟ وہ بھی اس وقت؟ مریم بھی چونکی۔ ہاں مجھے بھی اس کی بات کی پریشانی ہے کہ اس نے اس وقت کال کیوں کی اور کیوں بلایا، عدیل کہہ کر بیرونی دروازے کا گیٹ کھولنے لگا۔ ٹھیک ہے آپ جائیے، لیکن پلیز کر کے نمبر پر میسیج یا 2 منٹ کی کال کر کے خیریت ضرور بتا دیجیے گا۔ مریم نے دروازہ کھول کر بائک نکالنے سے عدیل کو تاکید کی اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور ہاں امی کو بتا دینا، وہ بھی پوچھ رہی تھی، وہ کہہ کر دروازہ بند کر کے مریم دروازہ بند۔ وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھے ہوئے آواز روڑ تھی جب اچانک اس کے موبائل پر رنگ بجی اور اس نے چونک کر اپنا موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو؟ اس نے بےحد آہستگی سے ہیلو کہا۔ کہاں ہیں آپ؟ میں آ رہا ہوں۔ عدیل شاید بائک پر تھا، اس لیے ہینڈ فری کے ماؤتھ پیس سے اس کی آواز کے ساتھ ہوا کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ میں روڈ پہ اپنی گاڑی میں، تمہارے گھر سے ذرا فاصلے پر، مدیہ نے اپنے آنسو پر تھوڑا سا کنٹرول کرتے بتایا۔ کس سائڈ پر؟ عدیل نے اپنی بائک کو بریک لگا دیا۔ لیفٹ سائڈ، مدیہ اسے چکر کا بتاتی گئی اور عدیل نے سیدھا اس کی گاڑی کے قریب آ کر بریک لگایا۔ وہ بہت تیزی سے اپنی بائک سے اترا اور اتنے میں مدیہ بھی اسے دیکھ کر گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ مدیہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ رات کے اس پہر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عدیل کے لہجے میں بے پناہ تشویش تھی۔ مدیہ جو بار بار اپنے آنسو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے اتنے پریشان کن اور نایت تماش سوال پر بے ساختہ سر جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ مدیہ؟ عدیل کو لمحہ بہ لمحہ مزید پریشانی تشویش ہو رہی تھی، کیونکہ مدیہ کا ایسا انداز، ایسا رویہ، ایسا روپ وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی تجسس کریٹ نہیں کیا تھا کہ آج اگر کیا تو اسے واقعی پریشانی گھیرے میں لے رہی تھی۔ عدیل ہمارا گھر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ہمارے گھر میں تو پہلے ہی کوئی سکون اور کوئی خوشی نہیں تھی، مگر اب تو اور بھی ویرانی چھا گئی۔ منحوس ہو گیا ہمارا گھر۔
مدیہ اس کے پکارنے پر اس کی طرف پلٹتی ہوئی رو پڑی اور عدیل نے اسے ناسمجھی سے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ مدیہ پلیز کیا ہوا آخر؟ آپ صاف صاف کیوں نہیں بتا رہی؟ میرا پریشانی کے مارے دماغ معاف ہو رہا ہے۔ عدیل ذرا جھنجھلا کے بولا۔ کیا بتاؤں اور کس طرح بتاؤں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کی تباہی کا قصہ بیان کر سکوں اور بتا سکوں کسی کو کہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ مدیہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے بے تحاشا رو رہی تھی۔ نبیل صاحب اور آنٹی تو ٹھیک ہے نا؟ عدیل کو پہلا خیال ان کی طرف ہی آ گیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، مگر سب کی قسمت خراب ہو، جن کی قسمت خراب ہو وہ لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، وہ لوگ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم لوگ بھی کبھی خوش نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کبھی سکون سے رہ سکتے۔ سوچا تھا دلاور بھائی کے حوالے سے کوئی خوشی ملے گی، مگر انہوں نے اپنی پسند سے بنا بتائے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے حیرت میں ڈال دیا، اور ہم نے ساری امیدوں کا رخ نبیل بھائی کی طرف موڑ دیا اور باقی رہ جانے والی امیدیں ان سے وابستہ کر لی، مگر آج انہوں نے سب کچھ جلا کر راکھ کر ڈالا۔ آج انہوں نے بھی وہی جھنڈا لہرایا جو دلاور بھائی نے لہرایا تھا، آج انہوں نے بھی نکاح کر لیا۔ مدیہ دکھ سے کہتے کہتے سسک رہی تھی، بلک رہی تھی اور دل دم بخود سا رہ گیا۔ نبیل صاحب نے نکاح کر لیا اتنا اچانک؟ مگر کیوں؟ دل کو واقعی دھچکا لگا۔ ہاں نکاح کر لیا، وہ بھی ملک حق نواز کی ستائی ہوئی مومنہ بی بی کے ساتھ، جس کو انہوں نے پچھلے کافی عرصے سے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ آج انہوں نے وہی گھر مومنہ بی بی کو سونپ دیا، اپنا سب کچھ اسے دے دیا، سب کچھ، اپنا آپ بھی، زری کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس کا انتظار بھی نہیں کیا، اور زری ہوش میں بھی آ گیا اور میں اس سے ملنے بھی نہیں جا سکی۔ آخر کس منہ سے جاتی اس کے سامنے؟ ہم لوگوں نے اسے دیا ہی کیا بھلا؟ ہمیں اس کی پرواہ کب ہے؟ ہم سب نے تو اسے جیتے جی مار ڈالا اسے۔ مدیہ روتے روتے چیخ اٹھی اور دل بے ساختہ گھبرا گیا۔ مدیہ پلیز بس کریں، ہم لوگ اس وقت روڈ پر کھڑے، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ پلیز صبر سے اور حوصلے سے کام لیں۔ عدیل نے اسے تسلی دینی چاہیے۔ صبر؟ کیسے کروں صبر؟ کس چیز کا صبر؟ بات صرف اتنی سی ہوتی تو شاید صبر آ بھی جاتا، مگر یہاں تو کوئی ایک بھی نہیں، پورا گھر برباد ہوا۔ مدیہ کا صبر برداشت تھا، جواب دے چکے تھے، بات بات پر بپھر رہی تھی، بلک رہی تھی۔ پورا گھر؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ بھی ہے؟ عدیل مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کی حد ہوگی۔ ماما اور بابا میں ڈیورس ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے، بابا نے گھر چھوڑ دیا۔ وہ یوں ہی گاڑی سے ٹیک لگائے روتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی۔ عدیل ایک اور انکشاف پر دم بخود سا رہ گیا۔ ڈیورس؟ اس کی سماعتوں میں لفظ تھوڑے کی طرح برسا اور اس پر مدیحہ کی سسکیاں اور ہچکیاں الگ ضربے لگا رہی تھی۔ اوئے ہوئی، یہاں کیا سین چل رہا ہے؟ سو رومانٹک یار۔ قریب سے 3-4 لڑکوں کی آوازیں اور مانی کھیت سی سیٹیوں کی آوازیں، بجانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ عدیل کو جیسے کرنٹ چھو گیا، اس نے ایک دم پلٹ کے ان لڑکوں کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے یار، کیا مان نہیں رہی؟ وکی نے آنکھ دباتے ہوئے انتہائی خباثت سے کہا، اور عدیل کے تن بدن میں خون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک غصے اور غضبناکی سے سلگ اٹھا تھا۔ یو شٹ اپ، تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو؟ کون کیا کر رہا ہے؟ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے آخر؟ اپنے کام سے کام رکھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عدیل نے مدیہ کے خیال سے ذرا ضبط سے کام لیتے ہوئے نے مناسب الفاظ میں وہاں سے جانے کا کہا۔ ارے یار غصہ کیوں کرتے ہو؟ ہم تو بس اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر نہیں مان رہی تو ہم حاضر ہیں، پوری ہیلپ کریں گے تمہاری اور حصہ آدھا آدھا۔ کامی نے وکی سے بھی زیادہ خباثت کا مظاہرہ کیا اور عدیل کی برداشت کی حد ختم ہوگی۔ تم گاڑی میں بیٹھو، اس نے مدیہ کو انتہائی سختی اور آہستگی سے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ عدیل آپ؟ مدیہ بھی اس کے تیور دیکھ کر رونا بھول گئی تھی، لیکن عدیل اتنے میں ان لڑکوں کی طرف پلٹ چکا تھا۔ عدیل پلیز اسٹاپ اٹ، میں پہلے بہت پریشان ہوں، پلیز کوئی اور پریشانی کریٹ مت کرے۔ مدیہ پیچھے سے اونچی آواز میں چیخی اور عدیل کے قدم نہ چاہتے بھی رک گئے، کیونکہ اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ مدیہ حقیقتاً کتنی پریشان اور اپسیٹ ہے۔ اس کے کسی بھی جذباتی اقدام پر کوئی بھی نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا، مگر اس کے رک جانے پر ان لڑکوں نے یکدم زوردار کہکے لگاتے ہوئے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی۔ واو، بڑا اکثر رکھتی ہے یار، تھوڑا سا ہم پہ بھی صحیح۔ کیوں جورت، کیا خیال ہے تمہارا؟ وکی نے اپنے خبیث خیالات میں ایک اور خبیث دوست کو شامل کیا اور ان لوگوں سے بیزار اکتاوا سے ذرا دور ان سے ہٹ کے کھڑا تھا۔ وکی پلیز چھوڑ یہ تماشا، چل یہاں سے۔ جورت نشے کے باوجود خاصی اکتاہٹ کا شکار نظر آتا۔ چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، چیز ہی کچھ ایسی ہے مل بانٹ کے کھانے والی۔ اس کا اشارہ مدیہ کی طرف تھا، عدیل کا ضبط جواب دے گا۔ وہ ایک دم غصے سے پاگل ہوتا تیر کی سی تیزی سے ان لڑکوں کی طرف لپکا اور اس وکی نامی لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ او تیری تو، اس نے عدیل کو کوئی گالی دینا چاہی، لیکن عدیل کے زوردار گھونسے نے اس کے منہ پر پھوٹنے والی گالی کو اس کے گلے میں گھسا دیا۔ ارے یار چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو رات کے اس پہر اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ لے کر سڑکوں پر رومانس کرتا پھر رہا اور اوپر سے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتا۔ کامی بھی وکی کی خاطر اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتا میدان میں کود پڑا۔ کیا تم لوگ اپنی منگیتروں، اپنی بیوی اور ماں بہنوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہو؟ عدیل نے اپنی طرف بڑھتے کامی کو بھی انتہائی زوردار دھکے سے نیچے پٹک دیا۔ بے غیرت لوگ ہو تم۔ عدیل ان کو مارتے ہوئے دھاڑ رہا تھا، اس کی بات پر جودت کا میٹر بھی گھوم گیا۔ پھر وہ تینوں تھے اور ان سے نپٹنے کے لیے وہ اکیلا تھا۔ پلیز چھوڑ دو اسے عدیل، پلیز بس کرو۔ مدیہ لپک کے پاس آئی تھی اور اس نے عدیل کے شکنجے میں دبوچے جودت کو چھڑانے کی کوشش کی۔ جودت کی گردن کے گرد عدیل کا بازو کسی پھندے کی طرح لپٹا ہوا تھا اور جودت کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھی۔ اور کسی معاملے میں نہیں، صرف اتنی سی بات پہ تمہاری غیرت جاگ اٹھی ہے، حالانکہ غیرت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ عدیل جو منہ میں آ رہا تھا وہ انہیں بکتا جا رہا تھا۔
دیکھو چھوڑ دو اسے ورنہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، وکی نے خونخوار لہجے میں کہتے ہوئے جھپٹ کر مدیہ کا بازو پکڑ لیا اور دین مدیہ کا بازو اس خبیث لڑکے کی گرفت میں دیکھ کر بے بس ہو گئے۔ مجبوراً اس نے جورت کی گردن کو پرے جھٹک دیا۔ اب چپ چاپ جہاں سے آئے وہاں چلے جاؤ، یہ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی، یہی تمہاری سزا ہے۔ وکی اور کامی نے مدیہ کے دونوں بازو اپنی اپنی گرفت میں دبوچ رکھے تھے اور دل کو وہاں سے جانے کی وارننگ دی، مگر اس سے پہلے کہ دل کوئی اور طریقہ آزماتا اتنے میں دور سے پولیس جیپ کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی اور مدیہ نے لڑکوں کو پولیس کے خیال سے ایک دم چونکتے دیکھ کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور ان دونوں نے فوراً اس کے بازو چھوڑ دی کیونکہ سائرن کی آواز اور بھی قریب آتی جا رہی تھی۔ جورت چلو نکلو یہاں سے۔ وکی نے لپک کر جورت کو سنبھالا۔ وہ تو ہم نکل ہی رہے مگر مسٹر عدیل اتنا یاد رکھنا، غیرت اور بے غیرتی کا بڑا لمبا چوڑا حساب نکلتا تمہاری طرف، تیار ہے نا؟ ہم ایک چکر پھر لگائیں گے۔ جورت نے جاتے جاتے اسے وارننگ دی اور عدیل نے ان کی طرف سے رخ ہی پھیر لیا۔ ان کے چاہتے پولیس جیپ بھی ان کے پاس سے سناٹے سے گزر گئی جبکہ مدیہ اس نئے ہنگامے اور نئی مصیبت سے چکراتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی ہوئی عدیل سے لپٹ گئی تھی۔ مدیہ، عدیل اس کی اس بے بس اور بے اختیار سی حرکت پر دھک سے رہ گیا۔ عدیل پلیز، یہ دنیا، یہ لوگ، یہ ماحول سب بہت گندے ہیں، بہت غلیظ ہیں، مجھے نفرت ہوگی ہے سب سے۔ ہر طرف ہوس ہی ہوس ہے، ہر کوئی نفس کا ستایا ہوا پھر رہا ہے۔ تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، پلیز مجھے اپنا لو، مجھے چھپا لو اپنی باہوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپ جانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی سینے سے لگی روتے ہوئے کہتی اور دل اس کی خواہش پر سر سے پاؤں تک دھڑک اٹھا اور اسی دھڑکن کی شدت سے ڈر کے اس نے مدیہ کو فوراً بہت نرمی اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ خود سے الگ کر دیا۔ اس وقت بہت رات ہو رہی ہے مدیہ، اور رات کے وقت گھر سے باہر رہنا لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں، اس لیے پلیز اب تم گھر چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، تمہارے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ عدیل نے اس کے کندھوں کو تھپکتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور مدیہ نے اس کی بات کے جواب میں سر جھکا دیا۔ اس نے عدیل کی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ عدیل نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ کچھ دور ایک جنرل اسٹور تھا، وہاں اس نے اپنی بائک پارک کی اور مدیہ کی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ نبیل سخت بے چینی کے عالم میں گھر کے لان میں ٹہل رہا تھا۔ آج کا دن بہت ہی ہنگامہ خیز اور تباہ کن ثابت ہوا، بہت کچھ دیکھتے دیکھتے پلٹ کے رہ گیا اور وہ سب خالی ہاتھ رہ گئے۔ ہر کسی پر کوئی نہ کوئی قیامت ٹوٹی تھی اور کوئی نہ کوئی انکشاف پیش آیا تھا جس کی وجہ سے سب کے دل و دماغی زلزلے کی زد میں تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر سب اتنا اچانک کیسے ہو گیا۔ فائزہ بیگم اپنے کمرے میں بند تھی، مومنہ نبیل کے بیڈ روم میں اکیلی بیٹھی اپنی قسمت پہ حیران پریشان ہو رہی تھی۔ مدیہ نہ جانے کب سے گھر سے نکلی ہوئی تھی، ابھی تک نہیں آئی اور نبیل لان میں ٹہلتا ہوا ہر طرف سے سوچوں میں گھرا قطرہ قطرہ موم کی طرح پگھل کر ختم ہو رہا تھا، لیکن ابھی پوری طرح سے پگھل کر ختم نہیں ہوا تھا کہ باہر گیٹ پر مدیہ کی گاڑی کا ہارن بجا۔ نبیل نے بے سخت اپنی گھڑی پہ ٹائم دیکھا، رات کے 2:15 کا ٹائم تھا۔ نبیل کو ٹائم دیکھ کر سخت خفگی محسوس ہوئی اور چوکیدار کے گیٹ کھولنے تک خود بھی ڈرائیور کے قریب آ گیا، لیکن مدیہ کے بجائے کسی اور کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر نبیل کا رنگ متغیر ہو گیا اور اتنے میں گاڑی آئین اس کے سامنے آ رکی اور اگلے 2 سیکنڈ میں اس کے شو روم کا مینیجر عدیل عمر نیازی مدیہ کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ عدیل نے بے حد شائستگی سے سلام کرتے ہوئے نبیل کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا۔ نبیل نے بہت مرے مرے انداز میں تھام کر سلام کی رسم نبھائی۔ ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ اور اس کی آواز بھی جیسے کہیں دب گیا۔ سر، میں آپ کی فیلنگز اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میرے گھر میں بھی بہنیں ایک نہیں بلکہ 5 بہنیں، اس لیے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ بہنوں کے معاملے میں آدمی کی فیلنگز اور سوچیں کیا ہوتی ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے ان کے حوالے سے۔ انسان بہت ہی حساس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو تسلی کے لیے اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ آپ کی بہن، آپ کی عزت ہر طرح سے محفوظ ہے۔ آپ کی عزت سر آنکھوں پہ، میں جتنا آپ کا احترام کرتا ہوں اتنا مس مدیہ کا احترام بھی کرتا ہوں، اس لیے پلیز آپ اس وقت کچھ بھی غلط مت سوچیے گا۔ مس مدیہ کچھ پریشان تھی، ڈپریشن کا شکار تھی، رو رہی تھی کہ وہیں کچھ آوارہ لڑکوں سے ٹکراؤ ہو گیا اور مجبوراً بڑی مشکل سے بچاؤ کے بعد مجھے ان کو گھر ڈراپ کرنے کے لیے آنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے انہیں خیریت سے باحفاظت ان کے گھر پہنچا دیا، مجھے آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔ عدیل نیت کا سچا کھرا تھا، اس لیے اس نے بات بھی سچے اور کھرے طریقے سے کی، جس پر نبیل نے دل و دماغ سے اتر آنے والا بوجھ خود بخود ہی کہیں دور ہٹ گیا، وہ اندر ہی اندر ریلیکس ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ، تمہارے خیالات جان کر بہت خوشی ہوئی مجھے۔ اگر ہر مرد ایسی سوچ رکھنے لگے تو دنیا کلازت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف ہو جائے گی، پھر میرے جیسے کسی بھی بھائی کو اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ستائے گی۔ نبیل نے دل کا کندھا تھپکتے ہوئے اسے سراہا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اوکے سر، مجھے اجازت دیجیے، میں اب چلتا ہوں، میرے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ عدیل نے اسے اجازت طلب کی۔ لیکن گھر جاؤ گے کیسے؟ تمہارے پاس تو نہ گاڑی ہے نہ بائک، اور اس وقت تو کہیں سے بھی کوئی سواری نہیں ملے گی۔ نبیل کو فکر ہوئی۔ ڈونٹ وری سر، کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ عدیل نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ سبب بنائے تو بنتا ہے نا، تم ٹھہرو، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ تمہیں ڈراپ کر دیتا ہے، نبیل کہہ کر سرونٹ کوارٹر کی طرف پلٹ گیا اور عدیل اسے روکتا رہ گیا مگر وہ نہیں رکا۔ تھینک یو، عدیل اپنے دھیان میں سر جھکا کھڑا تھا۔ جب مدیہ آہستگی سے گاڑی سے اتر کر اس کے برابر ہی آ کھڑی ہوئی اور عدیل نے چونک کر اس کی سمت دیکھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تھینکس، مگر کس لیے؟ عدیل نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے باحفاظت گھر پہنچانے کے لیے۔ وہ بہت ہی دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ کو کیا پتہ کہ میں نے کس کو باحفاظت گھر پہنچایا، آپ کو یا اپنے آپ کو؟ وہ کہتے ہوئے مبہم سا مسکرا۔ مدیہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر بات بدل گئی۔ آپ کو کچھ چوٹ تو نہیں آئی؟
इसे अंदाज़ा था कि जितनी चोटें इन लड़कों को आई इतनी दिल को भी आई थी। आखिर वो 3 थे और वो अकेला। आई तो है मगर अब मरहम कौन लगाए? आपसे तो मरहम की उम्मीद भी नहीं कर सकता क्योंकि आपने पहली बार घर आए मेहमान को चाय का भी नहीं पूछा और इतनी सर्दी में ठिठुरते हुए घर भेज रही हैं। दिल ने जानबूझकर इसे छेड़ने के लिए शिकवा कर मदी अपनी इसको ताहे पर एकदम सर उठाकर देखने पर मजबूर होगी और दिल इसके इस तरह देखने पर बेसाख्ता हंस पड़ा। थैंक यू, मैंने पी ली जाए। इसने मदिया की आंखों में देखते हुए जुबानी बात की और मदिया की शर्म से झिझकते हुए पलकें झुका ली। लो, ड्राइवर आ गया। नबील ड्राइवर को अपने साथ ही लेकर आया था और न जाने क्यों मदिया और दिल को एक साथ बराबर खड़े देखकर नबील के कदम जरा से तौक़ुफ़ के लिए ठहरे और एक ख्याल था जिसकी अक्ल को छू कर गुजर गया मगर इस पर कुछ बोल नहीं सका, बस दिल ही दिल में सोचता रह गया। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। दिल इससे हाथ मिलाने के बाद इन दोनों को खुदा हाफिज़ कहकर गाड़ी में बैठा और वहाँ से रुखसत हो गया मगर नबील के लिए एक नई सोच छोड़ गया। चल तेरी बहन भी ही सोच दिया, कुछ नहीं तू भी सोच ला। वो भी सोकर उठा भी नहीं था कि इसका मोबाइल बजना शुरू हो गया। इसने फ़ोन उठाकर देखा कोई अजनबी सा नंबर था इसलिए मजबूरन से कॉल रिसीव करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। इसने बड़े शाइस्ता लहजे में सलाम किया क्योंकि इसकी आदत थी। मलक असदुल्ला बात कर रहा हूँ। वो दूसरी तरफ से बहुत ही नपीतुली सी आवाज़ सुनाई दी। दिलावर के माथे पर बल पड़ गई क्योंकि वो जान गया था इसने कॉल क्यों किया। कीजिए बात, मैं सुन रहा हूँ। दिलावर का लहजा इससे भी ज़रा सख्त और स्पार्ट हो चुका था। तुम जानते हो कल मलक हक नवाज के केस की आखिरी पेशी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम कल अदालत ना जाओ। मलक असदुल्ला ने वही बात की जिसकी दिलावर को उम्मीद थी। वजह? इसने एक लफ्ज़ी सवाल दागा। वजह यह है कि तुम्हारे जाने से मलक हक नवाज को सज़ा होगी। फिर तो समझ कर हल हार में जाना चाहिए ना, क्योंकि आखिर इंसाफ भी तो कोई चीज़ है, दिलावर ने तमस्कर से कहा था। देखो दिलावर शाह, हम चाहते थे कि तुमसे बात करके मामला सुलझा ले मगर लगता है कि मामला इस तरह नहीं सुलझेगा। हमें अपने रंग में आकर अपना आप दिखाना होगा। मलक असदुल्ला के लहजे में सरासर धमकी थी और वो था कि धमकी से डरता ही नहीं था। आपने मेरा रंग भी नहीं देखा मलक असदुल्ला साहब। मैंने मोमिना बीबी से वादा किया था कि इसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा और मैं इसे इंसाफ दिलाकर ही रहूँगा, चाहे मुझे अपनी जानी क्यों ना खेलना पड़े। दिलावर भी अपनी बात का और अपनी ज़िद का कितना पक्का है ये मलक असदुल्ला भी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए ज़रा नरमी इख्तियार कर ली। देखो, हम मोमिना बीबी को अपनाने के लिए तैयार हैं। हम मलक हक नवाज का निकाह पढ़वा देंगे इसके साथ। मलक असदुल्ला ने नया रास्ता इख्तियार किया, एक नई चाल चली थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मोमिना बीबी का निकाह हो चुका है। इसका शौहर इतनी हैसियत ज़रूर रखता है कि आप लोगों से टक्कर ले सके, इसलिए मलक हक नवाज की बख्शिश का ख्याल दिल से निकाल दें। वो जलील इंसान अब तमाम उम्र जेल में ही सड़ेगा क्योंकि इसने एक मोमिना बीबी की नहीं बल्कि कई और औरतों और लड़कियों की इज्जत भी तबाह की है और अब वक्त है कि खुदा की तरफ से इस पर अज़ाब नाज़िल हो। दिलावर खासा चबा के बोल रहा था और मलक असदुल्ला ने इसने इनके शाह पर दंग रह गया। अल्लाह हाफिज़ मलक साहब, कल अदालत में मुलाकात होगी। दिलावर ने फ़ोन बंद करना चाहा। ठहरो दिलावर शाह, मलक असदुल्ला ने एकदम इसे रोका। कहिए। वो रुक गया। तुम्हारा आखिरी फ़ैसला क्या है? मलक असदुल्ला ने इसका हतमी फ़ैसला जानना चाहा। मेरा आखिरी फ़ैसला मलक हक नवाज की सज़ा है। मेरा आखिरी फ़ैसला मोमिना बीबी का इंसाफ है। मेरा आखिरी फ़ैसला कल अदालत जाता है और इस काम से मुझे अल्लाह की पाक ज़ात के अलावा दुनिया की कोई और ताकत नहीं रोक सकती और उम्मीद है कि मेरी ये बात आप लोगों के जहन में अच्छी तरह बैठ चुकी होगी, इसलिए अल्लाह हाफिज़। इसने फिर फ़ोन बंद करने की कोशिश की। रुको दिलावर शाह, देखो एक बार फिर सोच लो। हमारे पास फैसले की घड़ी बस यही है कि इसके बाद ना हम तुमसे कुछ कहेंगे ना ही तुम्हें सुनने की जहमत उठाना पड़ेगी। मलक असदुल्ला ने इसे वक्त देना चाहा। मैंने जो कुछ भी कहा है सोच समझ कर ही कहा, इसलिए आप भी समझ जाइए। वो हनूस दो टोक बात कर रहा था। ओके दिलावर शाह, रब रखा। मलक असदुल्ला ने कहकर खुद ही फ़ोन बंद कर दिया और दिलावर ने अपना मोबाइल बंद होते ही बेड पर उछाल दिया, खुद उठकर वार्डरोब खोली। क्या ढूंढ रहे हो? अपना मूड ऑफ होने के बावजूद इसे वार्डरोब में मौजूद कपड़ों को उलट पलट करते देखकर लीजे रह नहीं सकी, बिलाकर पूछ लिया। अपना ऑफ वाइट शलवार सूट। दिलावर बहुत बेजार कुन लहजे में बोला। क्यों शलवार सूट क्यों? तुमने कोट नहीं चाहना? अलीज़ा को हैरत हुई क्योंकि वो सुबह के वक्त शलवार सूट ज़रा कम ही पहनता था। नहीं, मुझे कहीं और जाना है, इसने ज़रा ठहरते हुए जवाब दिया। कहाँ? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। कब्रिस्तान। दिलावर का जवाब चौंका देने वाला था। क्या कब्रिस्तान? मगर क्यों? अलीज़ा ठिठक गई और दिलावर इसके सवाल पर धीमा पड़ गया। अपने माँ बाप से मिलने, अपनों से मिलने। इसका लहजा बहुत ही नरम और बहुत ही पिघला हुआ सा लगने लगा। क्यों? यूँ सुबह सुबह उठते कैसे ख्याल आ गया इनका? अलीज़ा का न जाने क्यों बार बार इसे सवाल करने को दिल चाह रहा था। रात को ख्वाब में देखा था इनको अम्मा बहुत रो रही थी और बाबा भी उदास थे, इसलिए आज मैंने सबसे पहला काम यही करना है कि इनसे मिलने के लिए जाना, बाकी के काम बाद में होते रहेंगे। दिलावर ने अपना लबो लहजा भी काफ़ी उदास लग रहा था और अलीज़ा कुछ कहते कहते रुकी मगर भांप चुका था वो कुछ कहना चाहती है। कहो, क्या कहना चाहती हूँ? दिलावर ने इसे कहने पर उकसाया। नहीं कुछ नहीं, वो नफ़ी में सर लाती आगे बढ़े और वार्डरोब के लास्ट वाले हिस्से से दिलावर का ऑफ वाइट खद्दर का सूट निकाल कर इसके सामने कर दिया। प्लीज़ अलीज़ा, जो कहना चाहती हूँ साफ साफ कह दो, मैं कोई इतराज़ नहीं करूँगा। बहुत उदास, मायूस और मलूल सा लग रहा था। अलीज़ा ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान जा सकती हूँ, तुम्हारे पापा वगैरह की कब्रों पर फातह ख्वानी के लिए? अलीज़ा ने बहुत आहिस्ती से पूछा। इसका सवाल ऐसा था कि दिलावर इसे मना नहीं कर सकता था। क्यों? तुम क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि आज मुझे भी अपने मामा पापा बहुत याद आ रहे हैं। अगर आज वो नहीं मिल सकते तो तुम्हारे अम्मा पापा से मिल लेती हूँ, मेरे लिए तो वो भी मामा पापा जैसे ही है ना। अलीज़ा की बात पर दिलावर ने तड़प कर इसकी तरफ देखा था। मम्मा और पापा जैसे? इसने ज़ेर बड़बड़ा के कहा। हाँ, मम्मा और पापा जैसे, क्योंकि वो तुम्हारे मम्मा पापा है, इसलिए मेरे लिए भी मम्मा पापा ही है ना।
اور لیزے کی بات پر دلاور اسے دیکھتا رہ گیا. اس نے کتنی اپنائیت بھری اور کتنی گہری بات کہی تھی. کیا بات ہے, کیا میں نہیں جا سکتی؟ اس نے دلاور کو چپ دیکھ کر دوبارہ پوچھا. نہیں ایسی بات نہیں, میرے کپڑے چینج کرنے تک تم بھی تیار ہو جاؤ, تھوڑی دیر میں نکلتے. دلاور اسے کہہ کر وہاں سے ہٹ گیا اور لیزے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی. اسے دلاور کے بابا اور بطول شاہ کے کپڑے پہنچانے کا سوچ کر بہت اچھا فیل ہوا, اس لیے وہ جلدی سے چینج کر کے بڑی سی سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ کر فوراً تیار ہو گئے. وہ دونوں باقاعدہ باوضو ہو کر گھر سے نکلے. کیا قبروں پر چڑھانے کے لیے پھول بھی مل جائیں گے؟ علیزہ نے ڈرائیو کرتے ہوئے دلاور کے چہرے کی سمت دیکھا. ہاں مل جائیں گے. اسے اس کی تسلی کے لیے جواب دینا ہی پڑا. کیا زری کی قبر پر چڑھانے کے لیے بھی پھول مل جائیں گے؟ اس نے ایک اور تیر پھینکا. علیزہ, دلاور نے لب بھینچ لیے. تو اس میں غلط کیا بھلا؟ زری بھی تو تقریباً مری چکی ہے نا. کیا ہوا جو بے ہوشی سے ذرا ہوش میں آ گئی؟ علیزہ بڑی ریلیکس نظر آئی تھی. تم مجھے ٹارچر کرنا چاہتی ہو نا؟ دلاور نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا. نہیں, میں زری کو اس کا حق دلانا چاہتی ہوں. تم سے اس معاملے کو لے کر علیزہ اور زری میں انصاف کروانا چاہتی ہوں. دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کتنے انصاف پرست آدمی ہو. علیزہ نے اسے چیلنج کیا اور دلاور نے گہری سانس کھینچی, جیسے اس نے بھی کوئی ارادہ باندھ لیا ہو. ٹھیک ہے, آج تمہیں جس چیز کا یقین نہیں اس چیز کا یقین دلاتا ہوں, لیکن یہ یقین تمہیں زندگی میں پہلی بار اور آخری بار دلاؤں گا. اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی مجھ سے کبھی کسی ایسے یقین کی امید مت رکھنا. آؤ میرے ساتھ. دلاور نے بہت ہی پتھریلے اور اسپارٹ سے انداز میں کہتے ہوئے قبرستان کے باہر والے ایریا میں ایک جھٹکے سے گاڑی کے بریک لگائے اور گاڑی سے اترا. مجبوراً اس کے پیچھے علیزہ کو بھی اترنا پڑا. دلاور اس کے اترتے ہی پھول خریدنے میں لگ گیا. تازہ پھولوں کے 2 الگ الگ شاپر کے لینے کے بعد واپس اس کی طرف پلٹ رہا ہے. یہ لوگ یہ زری کی قبر پر چڑھانے کے لیے, اماں بابا کی قبر پر چڑھانے کے لیے. اس نے دونوں شاپر لیزے کو تھما دیے اور لیزے نے چپ چاپ تھام بھی لیے. آؤ, وہ کہتے ہوئے قبرستان کے چھوٹے سے جالی دار سبز رنگ کے گیٹ کی طرف بڑھا, مگر ابھی قبرستان کے اندر داخل ہوا تھا کہ اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا. اس نے موبائل نکال کر دیکھا. ایس پی کامران مہندی کی کال تھی, مگر وہ قبرستان میں کھڑے ہو کر فون نہیں سننا چاہتا تھا, اس لیے اس نے ایس پی کامران مہندی کی کال ڈسکنیکٹ کر دی. مگر اس کے ڈسکنیکٹ کرنے کے باوجود ایس پی کامران مہندی نے دوبارہ کال کی اور دلاور نے دوبارہ ڈسکنیکٹ کر ڈالی, بلکہ اور موبائل کو بھی سائلنٹ پر لگا کر واپس جیب میں رکھ لیا اور لیزے کا ہاتھ پکڑ کر اونچی نیچی جگہوں سے گزرتا ہوا تقریباً قبرستان کے وسط میں آ کر ایک ساتھ بنی 3 قبروں کے پاس رک گیا. ویسے جدوں کوئی بار بار فون کردا ہوئے تو پھر چوک لینا چاہیے, کوئی کام بھی ہو سکتا اگلے نو. یہ ہے میرے بابا کی قبر. اس نے سب سے پہلے قبر کی طرف اشارہ کیا. بابر شاہ ولد منصور حسین شاہ. علیزہ نے ان کا نام پڑھا اور منصور حسین شاہ کے نام پر دلاور کے چہرے کی طرف دیکھا, جو دکھ اور اذیت سے دھوئیں کی طرح ہو رہا تھا. یہ ہے میری اماں کی قبر. اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا. بطول شاہ ولد منصور حسین شاہ. علیزہ نے بطول شاہ کا نام پڑھ کر دنگ رہ گئی. بطول شاہ ولد منصور حسین شاہ. اس نے دوبارہ اور پھر بارہ پڑھا. بطول شاہ ولد منصور حسین شاہ. اس کے لب بار بار ہل رہے تھے, مگر حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. ڈرائیور, جیسے کسی پتال سے بولی. ہاں یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے. بطول شاہ میری ماں صحیح, لیکن قبر کے اس کتبے پر آ کر میری پھپھی بن گئی جاتی ہے, کیونکہ میرے بابا کی سگی بہن تھی, لیکن میرے لیے میری ماں تھی. آج بھی, کل بھی اور قیامت کے روز بھی میری ماں ہی رہیں گی. وہ میری ماں کی حیثیت سے اور میں ان کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانا چاہوں گا. دلاور نے بڑے مضبوط لہجے میں اعتراف کیا, مگر علیزہ کے قدموں تلے سے زمین سے رکھ گئے. تو کیا ڈرائیور کے ماں باپ دونوں ہی نہیں تھے؟ وہ محض اپنی پھپھی کے سہارے زندگی بسر کر رہا تھا. علیزہ کے دل پر ہاتھ پڑا. پہلی بار زندگی میں پہلی بار اسے اپنے ڈرائیور سے ہمدردی محسوس ہوئی. اتنی ہمدردی کہ آنکھوں کے گوشے نم ہوتے محسوس ہوئے. اور یہ ہے میری امی کی قبر. اس نے بابر شاہ کی قبر کے دائیں سائڈ والی قبر کی طرف اشارہ کیا. فردوس شاہ زوجہ بابر شاہ. علیزہ نے دلاور کی ماں کا نام پڑھا اور پھر گمسم سی ہو کر رہ گئی. اس کے لیے انکشاف کچھ کم نہیں تھا کہ بطول شاہ دلاور کی ماں نہیں بلکہ پھپھی تھی. یہ ان 3 افراد کی قبریں جو میرے اپنے تھے, جو میرے سگے تھے, جن سے میرا خون کا رشتہ تھا, جن کے سوا میرا کوئی نہیں تھا. ان کے بعد اس دنیا میں کسی کو اپنا سمجھا تو وہ صرف عبداللہ اور نبیل تھے. جب عبداللہ اور نبیل سے دوستی ہوئی تب زری کہیں بھی نہیں تھی. ہماری اس دوستی کے درمیان زری کا کوئی وجود نہیں تھا. وہ بہت بعد میں آئی تھی. میرے لیے وہ سب سے اہم اور سب سے پہلے تھے. ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زری کو دیکھا, وہ اچھی لگی, پسند آئی, اس سے محبت بھی ہوئی تھی. اسے چاہتا بھی تھا, مگر اسے ابھی سے پانے کا خیال بھی دل سے نہیں گزرا. کہ مجھ پہ اطراق ہوا کہ نبیل اسے مجھ سے زیادہ چاہتا ہے, مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, وہ اسے مجھ سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے اور اسے مجھ سے بھی زیادہ پسند ہے. جب کسی ایک انسان کو دوسرے انسان کی پسند کا ادراک ہوتا ہے تو پہلا انسان کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے, اپنی پسند کے حاصل کر لے یا دستبردار ہو جائے, کسی کے دل کو رون ڈالے یا اپنے دل کی سیج سجائے. ایک بات, صرف ایک بات, تم خود سوچو علیزہ اور انصاف کرو. اگر تم بازار جاؤ, تمہیں وہاں کوئی چیز پسند آ جائے اور تمہیں اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہ چاہو, لیکن وہی چیز تمہاری بہن یا تمہارے کسی بھائی کو بھی پسند آ جائے اور وہ بھی اسے چھوڑنا نہ چاہے, تو تم کیا کرو گی؟ وہ چیز خود لے لو گی یا اپنے بہن یا بھائی کے لیے چھوڑ دو گی؟ دلاور نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے انصاف چاہا. علیزہ نے اس کے سوال پر چپ کی چپ رہ گئی. بولو, جواب دو علیزہ. وہ چیز خود لے کر اپنی دل کی خوشی پوری کر لو گی یا اپنے بہن بھائی کی خوشی کے لیے چھوڑ دو گی؟ دلاور نے اسے اکسایا اور خود کو دلاور کی جگہ رکھتے ہوئے علیزہ کا دل کام کیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی. چھوڑ دوں گی. جواب بہت مختصر تھا, مگر اعتراف بہت بڑا تھا. آخر انصاف جو کرنا تھا. اس چھوڑ دینے میں تمہاری بزدلی ہوگی یا تمہاری فراخ دلی ہوگی؟ انصاف کے اس ترازو پر اس کے سوال مسلسل جاری تھے. فراخ دلی ہوگی. علیزہ نے ایک اور اعتراف کیا. کیا تمہارے دل میں اس چیز کو دوبارہ پا لینے کی کوئی تمنا رہے گی یا نہیں؟
نہیں رہے گی۔ اس کا تیسرا سوال بھی حنوز سنجیدگی اور انصاف کے ترازو میں جھولتا ہوا سامنے ہے، نہیں رہے گی۔ لیزا بھی اس انصاف کے معاملے میں انصاف سے کام لے رہی تھی۔ تو پھر اب اس بات کا بھی انصاف کرو، کیا میں زری کو اپنا سکتا تھا جبکہ مجھے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ نبیل اس سے محبت کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ایک اور سوال ہے، نہیں۔ وہ بھی منصفی سے کام لے رہی تھی۔ کیا کوئی عزت دار اور غیرت مند مرد یہ بات گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کو اس کا دوست دل ہی دل میں چاہتا ہے، یا یہ بات جاننے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہے؟ دلاور نے لیزے کے سامنے امتحان اور انصاف کا ہر سوال کھول کے رکھ دیا۔ نہیں۔ لیزے کے ذہن اور عقل کے ترباہ ہوتے جا رہے تھے اور دلاور کے احساسات کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ تو پھر میں زری کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا تھا؟ کیسے اس کے ساتھ خوش رہ سکتا تھا؟ کیسے گوارا کر سکتا تھا اسے شادی کو اور اسے چاہے نبیل؟ ہم جب اپنے کسی بہن بھائی کی پسند کی بھی خود استعمال کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو پھر اپنے کسی بہن بھائی کی پسند کے جیون ساتھی کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں بھلا؟ اور یہ صرف میری بات نہیں بلکہ میری جگہ نبیل بھی ہوتا تو ایسے ہی کرتا۔ اب یہی دیکھ لو، اس نے ایسے کیا، اس نے مومنہ بی بی سے شادی کر کے زری کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دی تاکہ اسے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور نہ ہونا پڑے۔ لیکن تم میری اس بات کو غلط مت سمجھنا، میں نے زری سے بھاگنے کے لیے، اس سے دور رہنے کے لیے تم سے شادی نہیں کی، میں نے صرف اپنی اماں کی خوشی کی خاطر تم سے شادی کی، ورنہ دنیا میں خدا کی پاک ذات کے علاوہ ایسی کوئی طاقت نہیں جو مجھے لیزا افندی سے شادی کے لیے مجبور کر سکتی۔ میں مجبور ہوا تو صرف اپنی اماں کی وجہ سے، ورنہ شادی کرنا ہوتی تو میں کسی اور سے بھی کر سکتا تھا، تم سے شادی کرنا ضروری نہیں تھا، مگر جب قسمت میں یہی لکھا تھا تو پھر ضروری بھی ہو گیا۔ جب قسمت میں لکھا ہے یہ ضروری کام ہو ہی گیا تو اسے پورے دل سے اپنا بھی لیا، بغیر کسی کھوٹ، بغیر کسی ملاوٹ کے۔ اب دل میں تمہارے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے لیزا، کچھ بھی نہیں۔ دلاور نے اپنے دلی جذبات اور دلی کیفیت کا بہت ہی کھل کر اظہار کیا۔ اور زری؟ علیزہ نے اسے آخری بار ٹٹولنا چاہا۔ علیزہ، میں آج یہاں کھڑے ہو کر قسم کھاتا ہوں کہ زری کو بہت پیچھے چھوڑا ہے، وہیں انگلینڈ کی فضاؤں میں، چند سال پیچھے، اتنا پیچھے کہ مڑ کے دیکھنا بھی چاہوں تو وہ کہیں نظر بھی نہیں آتی، کیونکہ میرے آس پاس کہیں بھی نہیں ہے، نہ دل میں، نہ دماغ میں، نہ ہی سوچ میں۔ ہاں اتنا ضرور یاد ہے کہ اسے چاہا تھا اور اسے محبت کی تھی، مگر اسے حاصل کیے بغیر اسے وہیں چھوڑا ہے، اسے وہیں بھولا، یہ سوچ کر کہ میں کسی اور سے محبت کروں گا، کسی اور سے شادی کروں گا، اور کسی اور تم ہوگی یہ تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، مگر یقین کرو تمہارے سوا اور تمہارے بعد نہ کوئی اور علیزہ ہو سکتی ہے اور نہ کوئی زری۔ میں تمہارے معاملے میں بالکل کھرا ہوں، اس لیے مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں۔ زری کے معاملے میں میری نیت اور میرا ضمیر بالکل صاف ہے، اس لیے میرے دل میں کوئی بوجھ نہیں۔ باقی اگر میں کسی معاملے میں قصوروار ہوں تو میں خدا کی عدالت میں حاضر ہوں، مجھے جو بھی سزا دے مجھے قبول ہوگی۔ دلاور نے آج ایسی باتیں کہہ دی کہ علیزہ کے پاس جواباً کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ چپ کی چادر اوڑھ کے رہ گئی، جبکہ دلاور اس کی طرف سے رخ موڑ کر اپنی جیب سے رومال نکال کر سر پہ باندھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ فاتح خوانی کے لیے بلند کر چکا تھا۔ اور لیزا کی نظروں نے اسے پہلی بار بڑے دھیان سے یوں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اور پہلی بار اسے سامنے کھڑا اپنا ڈرائیور برا نہیں لگا۔ جیسے اس نے تینوں قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا، لیزا بے ساختہ چونک گئی، فوراً سنبھلتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپر میں سے پھول نکال کر قبروں پر چڑھانے لگی، اور دونوں شاپر خالی کرنے کے بعد اس نے بھی تینوں قبروں پر فاتحہ پڑھی اور پھر آہستگی سے سر جھکا کر دلاور کے برابر آ گئی۔ سارے پھول ان قبروں پر چڑھا دیے؟ زری کی قبر پر چڑھانے والے پھول کہاں گئے؟ دلاور نے اسے خالی ہاتھ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں بوکے لے کر زری سے ملنے کے لیے جاؤں گی، کیا مجھے لے کر جاؤ گے؟ علیزہ نے ذرا ہلکے پھلکے موڈ میں بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں ضرور لے کر جاؤں گا، بلکہ آج ہی لے کر جاؤں گا۔ اس نے فوراً حامی بھری اور لیزا اس کے مان جانے پر بہت خوش ہوئی۔ تھینک یو، اس نے بڑے ریلیکس انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ ویلکم، وہ بھی دھیمے سے لہجے میں کہتا واپسی کے لیے قدم بڑھا چکا تھا، اس کے ساتھ ہی علیزہ بھی چل پڑی، لیکن ابھی وہ قبرستان سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ انہیں سامنے سے مبارک خان آتا ہوا دکھائی دیا، اور علیزہ مبارک خان کو دیکھ کر چونکی۔ مبارک خان؟ علیزہ نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا۔ السلام علیکم علیزہ بی بی۔ السلام علیکم صاحب جی، کیسے ہیں آپ؟ مبارک خان نے علیزہ کو سلام کرنے کے بعد دلاور کی طرف ہاتھ بڑھا اور اسے حال چال بھی پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، لیکن تم یہاں کیوں؟ دلاور کو کچھ تشویش ہوئی۔ میں بہت دیر سے آپ کے نمبر پر کال کروں مگر آپ کال ریسیو نہیں کر رہے، تب مجھے گلاب خان کے نمبر پر کال کرنی پڑی، اس سے پتہ چلا کہ آپ علیزہ بی بی کے ساتھ قبرستان آئے ہوئے اور اس وقت کھالی آتا، سو مجھے مجبوراً آپ کے پیچھے آنا پڑا۔ مبارک خان کیا کہہ رہا تھا؟ علیزہ کے کچھ پلے نہیں پڑا تھا، وہ بس معاف ہوتے ذہن کے ساتھ ان دونوں کا اتنا دوستانہ انداز دیکھ رہی تھی اور ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ مگر کیوں؟ دلاور کو الجھن ہوئی تھی۔ کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ، ملک اسداللہ ملک حق نواز کے بندے مسلسل آپ کی طاق میں، وہ کسی بھی وقت آپ پر حملہ کر سکتے اور یہ حملہ آپ کے لیے خطرناک اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے عزائم کچھ اچھے نہیں ہیں۔ مبارک خان اس کے لیے متفکر ہوا تھا اور علیزہ پاگل ہو جانے کو تھی، اسے غش آ رہے تھے۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ یقین کرنا چاہتا تھا۔ صاحب آپ کا بندہ ہوں، آپ کا نمک کھاتا ہوں، آپ کے اچھے بچے کی خبر نہیں رکھوں گا تو اور کیا کروں گا؟ آپ کی فکر کرنا، آپ کا دھیان رکھنا میرا فرض بنتا ہے اور یہ فرض ضرور نبھاؤں گا۔ آپ بس یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، ایس پی کامران مہندی بھی بہت پریشان ہے آپ کے لیے۔ مبارک خان واقعی اس کے لیے بہت پریشان ہو رہا تھا، اور علیزہ یہ جان کر ششدر سی رہ گئی کہ اس کے ڈیڈ کا اور بڑی حویلی کا بہت ہی خاص اور بہت ہی بات بار ملازم مبارک خان کوئی اور نہیں بلکہ دلاور شاہ کا خاص آدمی تھا، جس نے ہمیشہ دلاور شاہ کے لیے کام کیا، یہاں تک کہ بڑی حویلی میں بھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ دلاور بھی چونک گیا۔ میرا مطلب حالات ٹھیک نہیں، اب میں ہر طرف خطرے کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ بس علیزہ بی بی کو لے کر یہاں سے جلدی نکلیں ورنہ کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مبارک خان کی پیشن کوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے دلاور بھی علیزہ کے خیال سے ایک دم الرٹ ہوا۔
اور سر پر بندھا رومال اتار کر جیب میں رکھتے ہوئے لیزے کا ہاتھ کافی مضبوطی سے پکڑ لیا. چلو لیزے جلدی نکلو یہاں سے. اس نے لیزے کو اپنے ساتھ کھینچا. مگر یہ مبارک خان یہ سب کیا ہے؟ لیزے مبارک خان کے متعلق جاننا چاہتی تھی. یہ سب تمہیں بعد میں بتاؤں گا, ابھی چلو. دلاور کو اپنے بجائے لیزے کی فکر تھی, اس لیے لیزے کو بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے قبرستان سے باہر نکلا اور ان کے پیچھے اپنا اسلحہ چادر کے نیچے چھپا مبارک خان بھی باہر آ گیا. دلاور کی تیز تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر بڑے سے درخت کے پیچھے چھپے ایک آدمی نے یکدم فائرنگ کر ڈالی, اور فائرنگ کی اتنی ہولناک آواز سے دہشت زدہ سی لیزے بے ساختہ دلاور سے لپٹ گئی, اور اس کے لپٹنے کی وجہ سے جو گولی دلاور کے سینے میں آ کر پیوست ہونی تھی وہ لیزے کے کندھے میں جا گھسی تھی, اور لیزے کی چیخوں سے پوری فضا گونج اٹھی, اور دوسری گولی لیزے کے بازو کو چھید کے رکھی. ڈرائیور! لیزے کے بازو میں لہرائی. لیزے! دلاور کی صفتات پر آنکھیں پھٹ گئی. وہ اسے خون میں لت پت دیکھ کر پاگل ہو اٹھا تھا, اور لیزے کو دیوانوں کی طرح اپنی باہوں میں جھنجھوڑنے کی کوشش کی. لیزے! لیزے! وہ زور زور سے پکارا تھا, مگر لیزے ہر چیز سے غافل ہو چکی تھی, اور دوسری طرف مبارک خان نے ملک حق نواز کے بندوں کو گولیوں سے چھلنی کر ڈالا. لیکن دلاور کو لیزے کے سوا کچھ نہیں سوج رہا تھا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, بس وہ تھی اور اس کا بہتا ہوا خون نظر آ رہا تھا. اللہ وہی کمی رہ گئی سی بیچاری لیزے تو, نا گولیاں بھی پی گئی ہیں. جی تو گائز یہاں پہ ہمارے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی, کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں, ویڈیو کا اینڈ کریں گے. علی پہ ایک بہت اچھی اپی آج بہت روئے بطول شاد کی رت پہ, وہ سین واقعی ٹریجک تھا. تھینک یو علی بیگ. فرزانہ چودھری, اور آج کے ایپیسوڈ نے بہت ایموشنل کر دیا. اللہ سب کی مدد کو سلامت رکھے, آمین ثم آمین. فرزانہ چودھری ایم فرسٹ لسنر, لائک بعد میں. تھینک یو فرزانہ. سندھ بورڈ بایولوجی فرسٹ, تھینک یو. سندھ بورڈ بایولوجی, امر اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور ان کی مغفرت فرما دے, ان سے راضی ہوں. آمین ثم آمین. بشریٰ اعظم, وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہت مبارک ہو آپ کو, آپ عمرہ پہ جا رہی ہیں ماشاء اللہ. پلیز عبادت میں دعا میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ پاک خیر و عافیت سے آپ کو واپس لائیں. دل آپ کے لیے دعا ہے, خوش ہیں. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ بشریٰ. امیر, اچھا ناول ہے. تھینک یو امیر. اچھا ناول ہے. تھینک یو امیر. امیر, اچھا ناول ہے. تھینک یو امیر. آئی ایم ہیومن. دلاور صاحب کا سمجھ میں نہیں آتے, پولیس والے بھی, لیزے بھی, اور زری بھی جدہ دل آدمی ہے بھائی. بات تو سچ ہے مگر بات رسوائی کی. تھینک یو آئی ایم ہیومن. منصور سین, کچھ ڈاؤٹ فل بندہ لگ رہا ہے. ڈاؤٹ فل ہی نکلے, آگے جا کے لگ جائے گا تمہیں پتہ. سیرش مختار, وعلیکم السلام. دیکھیے 2 بندراں دی محبت وچ زری رڑے تے پھر رہ جاوے. پتہ لگے شاہ صاحب نبیل نو چھڈ کے لیزے نال ویاہ کر لین, تے نبیل صاحب ممونہ بی بی نال. میری خوش فہمی کی انتہا ہے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے نبیل کے گھر دعوت میں زری دلاور کے نام ہو جانی ہے. غلط لگتا ہے آپ کو؟ دلاور کو آپ گالیاں دے دیتی ہیں مختلف مقامات پر, لیکن مجھے سے لگتا ہے کہ دلاور ہر جگہ بالکل ایکوریٹ بیہیو کر رہا ہے, خاص کر زرین اور نبیل والے معاملے میں. دونوں میں کسی ایک طرف بھی نہ پیش رفت کر سکتا ہے اور نہ کنارہ کشی. اور سونے پر سہاگا لیزے کی سچویشن اور ڈیمانڈ. دلاور ویسے صحیح رگڑیا ہے, دلاور نو نا سب نے رڑکیا ہے. پتہ لگے دلاور نہ لو ہوئی, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. لیزے تے زری دو میں ہتھوں جان. ہو سکتا نہیں, یہ ہونتے نہیں ہویا, باقی کی کچھ نہیں ہو سکتا. مریم کو گھر ڈراپ کرتے وقت جب دلاور فون پہ عورت کی عزت پہ کمپرومائز نہ کرنے کا اور اس کو ٹچی ہونے کا لیکچر دے رہا تھا, تو وہاں اس کی زبان تھوڑی تو لڑکھڑائی لیزے کو سوچ کر. جو عورت نال تو چنگی ہوئی, ستھری ایسی ویسی ستھری ہوئی. کومل نال ویاہ دی حامی بھرن تو چنگا ہے, آزر صاحب ساری عمر چھڑے رہ لیں. گڈ ایپیسوڈ, تھینک یو ویری مچ. آہو آزردہ, ویسے چاہیے تو یہی ہے. علی بیگ, بہترین ناول ہے. لیزے کے ساتھ بہت برا ہوا پر جورت کے ساتھ اچھا ہوا. تھینک یو ویری مچ علی بیگ. ہاں صحیح کہا آپ نے. سائم بھائی, وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ زبردست ایپیسوڈ, آپ کی وائس میں اور زبردست. تھینک یو ویری مچ سائم وحید. زلفشا خان, یہ ناول میں نے بہت پہلے پڑھا تھا, آج سن کے بہت اچھا لگا تمہاری آواز میں, اور یہاں تو مزہ ہی آ گیا جب بولی لو جی تھپڑا تھپڑی شروع ہو گئی. تھینکس, ناول بہت اچھا تھا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. زلفشا عبدالہادی بٹ, ویری نائس. تھینک یو ویری مچ عبدالہادی بٹ. اب سارا در ابھی تک وقار کا گناہ کا پتہ نہیں چلا. وقار دا گناہ دا اگلے کس سے پتہ لگے گا, میں پڑھ رہی ہوں گڈ ناول. تو جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے. کیسے لگا آج کے قصے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. تھوڑی رہ گئی ہیں قسطیں, 2-3 رہ گئی ہیں بس. تو